جلتی زمین ہے تپتا ہے صحرا، جلتی زمین ہے تپتا ہے صحرا، کیسے تمہیں نیند آئے گی بیٹا، آؤ سلاؤں لوریاں دے کر، آؤ سلاؤں لوریاں دے کر، آ میرے اصغر جھولے میں آ جا، سنتی ہوں کھا کر تیرے گلے پر، ہنس کے رلایا ظلم کا لشکر، سوئے اجل کی گود میں کیوں کر، سوئے اجل کی گود میں کیوں کر، آ میرے اصغر جھولے میں آ جا، دودھ پلاؤں زلف سواروں، زخموں پہ مرہم تیرے لگاؤں، کب سے صدا دیتی ہے یہ مادر، کب سے صدا دیتی ہے یہ مادر، آ میرے اصغر جھولے میں آ جا، کیسے بھلاؤں چاند سی صورت، خون رلاتی ہے تیری فرقہ، ہم کو نہیں ہے چین میسر، ہم کو نہیں ہے چین میسر، آ میرے اصغر جھولے میں آ جا،
جناب رباب جناب جیسا کو کیا کیا کہہ کے سمجھا رہے تھے سنیں گے خلاصہ فرما کے مانا کرن میں بھائی ہے تیرا اگر مجبوری کیا ہے سنے گا سینے میں اس کے زخم ہے گہرا جناب رباب کیا سمجھا لے نہ سکے گا تم کو برا دے جناب رباب کیا لے نہ سکے گا تم کو برا دے آ میرے اصغر جھولے میں آ جا جناب رباب کس طرح جناب اصغر کو سمجھا رہے تھے ملاحظہ فرمائے حضور یاد تمہیں کرتی ہے سکینہ جناب سکینہ کس طرح بیٹھے سنیں گے حضور ہے ان کے ممبران یا کسی بھی عہدیداران سے گزارش ہے وہ عزاخانے کے اندر تشریف لے آئیں قرآن دازی کے فرائض شروع ہونے جا رہے ہیں قرآن دازی آن لائن دکھائی جائے گی کیمرے پر گراف ایجنسی ہر پل نیوز عباس ویڈیو ان سب پہ آپ جہاں ہیں وہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن دازی شروع ہونے جا رہی ہے آپ حضرات ایک بار نعرہ صلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد والے یہ لڑکوں بیٹھ جا سب کو دکھا بیٹھ جا اب ایک آپ لوگ بیٹھ جائیں ہم لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس سے اٹھوائیں گے سب سے چھوٹا بچہ تو اٹھائے تو پرچی اٹھاؤ تو وہ کہاں تھا ایک پرچی اٹھاؤ دیا نکی بھائی کا وہی سے دیتا ہوں انجمن زینت العزا قدیم علی گڑھ پہلا نمبر تو سب کہیں پھر لگے پیچھے ہٹ جا چلو انجمن گلزار حسینی علی نگر دوسرا نمبر ارے ٹھیک ہے الگ الگ لڑکے سے اٹھوا ہوتا ہی نا دونوں ایک لڑکا تو اٹھا ہوتا ہی نہیں لیکن ہم سب لڑکے کا بدل انجمن قمر بنی ہاشم تیسرا نمبر انجمن قمر بنی ہاشم تیسرا نمبر انجمن زینت العزا رجسٹرڈ چوتھا نمبر انجمن زینت العزا رجسٹرڈ چوتھا نمبر اے بچوں بیٹھ جاؤ بھیا بیٹھ جاؤ کیمرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں بیٹھ جاؤ
انجمن عباسیہ سرولی 5واں نمبر، انجمن عباسیہ سرولی 5واں نمبر، انجمن زینت الازا صاحب بیاض محمد علی صاحب 6واں نمبر، انجمن زینت الازا صاحب بیاض محمد علی صاحب 6واں نمبر، ماشاءاللہ، انجمن پنجت علی تراب خانی 7واں نمبر، انجمن پنجت علی تراب خانی 7واں نمبر، انجمن علمدار حسینی پرتاپ پور 8واں نمبر، چلو آخری بچی اٹھا لو، کوئی اٹھا لو، انجمن حسینیہ مونگر، انجمن حسینیہ مونگر 9واں نمبر، قرآن اندازی کے نتائج اس طرح سے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری 2 باہری انجمنیں، بیرونی انجمن جو تشریف لا رہی ہے آج کی شب بیداری میں، اسے موقع کے حساب سے کبھی بھی ہم پڑھوا سکتے ہیں، لہذا تمام انجمن ہائے ماتمی سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نمبر ذہن نشین کر لے، اسی نمبر سے انہیں آج کی شب بیداری میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرنا ہے۔ پہلا نمبر انجمن زینت الازا قدیم علی گڑھ، دوسرا نمبر انجمن گلزار حسینی علی نگر، تیسرا نمبر انجمن قمر بنی ہاشم امہٹ، چوتھا نمبر انجمن زینت الازا رجسٹرڈ علی گڑھ، پانچواں نمبر انجمن عباسیہ سرولی، چھٹا نمبر انجمن زینت الازا علی گڑھ صاحب بیاض محمد علی صاحب، ساتواں نمبر انجمن پنجت علی تراب خانی، آٹھواں نمبر انجمن علمدار حسینی پرتاپ پور، اور 9واں نمبر انجمن حسینیہ مونگر۔ اسی ترتیب سے شب بھر سبھی انجمن ہائے ماتمی نوحہ خوانی اور سینہ زنی کریں گی۔ بیچ میں ہماری 2 مہمان انجمن نوحہ خوانی اور سینہ زنی کریں گی۔ انجمن معصومیہ دستہ معصومیہ صاحب بیعت مولانا شفقت صاحب، اور دوسری انجمن انجمن گلشن اسلام بھورا امبیدکر نگر، ان کو بیچ میں کبھی بھی نوحہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کھانا نظر مولا حسینیہ بادل خان کے بغل میں کھلایا جا رہا ہے۔ آپ تمام مومنین سے بس ادب التماس ہے کہ وہاں جا کر نظر مولا نوش فرمائیں۔ مزدورات کے لیے حسینیہ نو تعمیر کے تہخانے میں نظر مولا کا اہتمام ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ وہاں جا کر نظر مولا تناول فرمائیں۔ انجمن اصغریہ کے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے
وہاں پہنچ جائے اور اپنے کام کو انجام دیں. ہاں تمام مومنین سے بس ادب التماس ہے کہ کھانا حسینیہ بادل خان کے بغل میں کھلایا جا رہا ہے. آپ حضرات وہاں پہنچ کر نظر مولا تناول فرمائیں. مستورات کے لیے حسینیہ نو تعمیر کے تہخانے میں اہتمام ہے. آپ حضرات وہاں پہنچ کر نظر مولا تناول فرمائیں اور ممبران انجمن اصغریہ جہاں جہاں بھی ہیں آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں. جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں پہنچ جائیں. جہاں بھی آپ کو جیسی ضرورت ہے وہاں پہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو. ممبران انجمن اصغریہ آپ جہاں بھی ہیں جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں جہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور انجمن اصغریہ کے مستورات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حسینیہ نو تعمیر کے تہخانے میں پہنچ کر کھانا کھلانے میں تعاون کریں. سے گزارش ہے کہ وہ عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں. میری گزارش ہے جناب طلعت سلطان پوری. بر محمد واجہ محمد صلوات. آغاز کرتا ہوں 4 مصروں سے سماعت کریں گے. کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کچھ نگینے اور ہیں کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کچھ نگینے اور ہیں. کربلا کی فتح کو 2-4 سینے اور ہیں 4 سینے اور ہیں. کربلا کے فتح کو 2-4 سینے اور ہیں 4 سینے اور ہیں. حضرت شبیر کیا گن میں اصغر آ گئے حضرت شبیر کیا گن میں اصغر آ گئے. موت کو ابو 6 مہینے اور گئے 6 مہینے اور گئے. حرملہ کی موت کو ابو 6 مہینے اور گئے 6 مہینے اور گئے. کچھ نگینے آ چکے گئے کچھ نگینے اور گئے کچھ نگینے اور گئے. باواز بلند نعرہ صلوات. بڑھتا ہے گھٹانے سے بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شگ کا بیان منہ بند کرے کوئی
زہرا کا جلایا جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا اٹھے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دعا اٹھے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دعا بڑھتا گئے گھٹانے سے باوز بلندار سلوات یہ تھے جناب طلعت سلطان پوری جو مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے تو ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. جناب بلال کاظمی صاحب کے ان مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب زہیر سلطان پوری سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات. بابا سے بلند صلوات پڑھیں حضرات. ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. ایک اور بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں جو عزا کے بچھائے جاتے ہیں یہاں جو عزا کے بچھائے جاتے ہیں. بڑے بھائی جناب کلیم بجنوری صاحب تشریف فرما ہے. میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. یہاں جو عزا کے بچھائے جاتے ہیں یہ لگ رہا ہے جنا سے منگائے جاتے ہیں یہ لگ رہا ہے جنا سے منگائے جاتے ہیں. بتاؤ کیسے انہیں اپنے سر پہ بٹھلائیں
جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں، جو لوگ بزم، راہل بھائی دیکھیں شعر، جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں، امام بالا نہیں ہے یہ کارخانہ ہے، یہاں پہ آؤ یہاں حر بنائے جاتے ہیں، یہاں پہ آؤ جہاں حر بنائے جاتے ہیں، اتر کے حور بھی ان کا طواف کرتی ہے، جو پھول لا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں، جو لوگ جو پھول لا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں، ستم کے تیر نے ننھے گلے کو چھید دیا، مگر صغیر ہے جو مسکرائے جاتے ہیں، مگر صغیر ہے جو مسکرائے جاتے ہیں، بعد بھی رشتہ خدا سے ٹوٹا نہیں، قضا کے بعد نہیں، قضا کے بعد بھی رشتہ جاتے ہیں، علم جری کے وہیں پر لگائے جاتے ہیں۔ میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جو حضرات باہر ہیں، پیشخانی باقاعدہ طور سے شروع ہو چکی ہے، لہذا جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت خانے کے اندر تشریف لائیں۔ ہمارے بیچ بڑے بھائی جناب کلیم بجنوری صاحب ہمارے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اور آ جائیں، میں ان کی پیشخانی کر رہا ہوں۔ حسین نیز پہ قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نیز قرآن سنائے جاتے ہیں، قضا کے بعد بھی رشتہ خدا سے ٹوٹا نہیں، حسین نیز پہ قرآن سنائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔
پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ کرتے ہیں عزادار عزا ایک ہی جیسی، کرتے ہیں عزادار عزا ایک ہی جیسے، ہے سبا پہ یہ زہرا کی عطا ایک ہی جیسی، کرتے ہیں عزادار عزا ایک ہی جیسے، اصغر کا تبسم ہو کہ ہو تیغ علی صاحب، دونوں پہ ہے اس در کی عطا ایک ہی جیسی۔ پیش کرتا ہوں صاحب کے، اس کے بعد بڑے بھائی جناب کلیم بجنوری صاحب ہوں گے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک اور باواز سے صلوات پڑھیں حضرات۔ ہے زینب زہرا کے ردا ایک ہی جیسے، ایک اور صلوات پڑھیں حضرات۔ ہاں میں اپنے بچوں کو گزارش کرتا ہوں تھوڑا پیچھے چلے، جتنے سینئر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ، بچے تھوڑا سا آ جائیں، آپ لوگ قریب آ جائیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں سب قریب آ جائیں۔ میں یہیں سے مصائب پہ چند بند پیش کرتا ہوں، زیادہ وقت بس وقت ہو گیا ہے، لہذا چار شعر بس 5 منٹ پیش کرتا ہوں۔ ایک باوا سے نعرہ صلوات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بن آپ کے جینا نہیں کہتی ہے سکینہ، بن آپ کے جینا نہیں کہتی ہے سکینہ، ارے بابا سے بچھڑ کر بہت روئی ہے سکینہ، بن آپ کے جینا نہیں، پوچھتی رہتی ہے سکینہ، بن آپ کے جینا نہیں کہتی ہے سکینہ۔ محترم جناب زہیر سلطان پوری صاحب مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ 4 مصرع حاضر کرتا ہوں کہ کون کہہ سکتا ہے وہ قرآن کا پارا نہیں۔ بڑے بھائی محترم جناب کلیم بجنوری صاحب کے استقبال میں 4 مصرع کی، کون کہہ سکتا ہے وہ قرآن کا پارا نہیں، مدحت عباس میں کوئی ورق سادہ نہیں۔ شاہد شکوہ آبادی صاحب کے 4 مصرے کی کون کہہ سکتا ہے وہ قرآن کا پارا نہیں، مدحت عباس پہ
कोई वरक सादा नहीं, तो इसलिए मौजूद है साहिल पे रोजा आज भी, कल मोर्रिख लिख न दे दरिया तलक पहुंचा नहीं। इसलिए मौजूद है साहिल पे रोजा आज भी, कल मोर्रिख लिख न दे दरिया तलक पहुंचा नहीं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब कलीम बिजनौरी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजरान अकीदत पेश करें। मैं तमाम मोमिनीन से मुअद्दिबाना गुजारिश गुजार हूँ कि वो अज़ा खाने के अंदर तशरीफ़ लें आएँ। पेश खानी का आगाज़ हो चुका है। मोहतरम जनाब कलीम बिजनौरी साहब आपके सामने मौला की बारगाह में नजरान अकीदत पेश करने के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब कलीम बिजनौरी साहब से। मैं मोमिन गुजारिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करीब आप लोग आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाइए बस। हमारे मेहमान खैर भाई आप थोड़ा करीब आ जाइए बस, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। हजरत सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस सिलसिला अज़ाए हुसैन में शिरकत का मौका नसीब हुआ और आप हजरात बेशक इस पुरसादारी में और इस सज़ा में पूरे तौर पर शरीक होने के लिए आमादा है और इंशाअल्लाह पूरी शब ये नौहा मातम और ज़िक्र मौला जारी रहेगा। यहीं से एक सलवात का सहारा दें, मैं पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़ दें बाबा ज़ुल्फ़िकार। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से 4 मिसरे के दुश्मने दीन की आवाज़ दबाने के लिए, दुश्मने दीन की आवाज़ दबाने के लिए हैदरी लहजे में लब खोल रही है ज़ैनब, हैदरी लहजे में लब खोल रही है ज़ैनब और शाम तक जुल्म की हर एक सदा टूट गई, वक्त खामोश हुआ बोल रही है ज़ैनब, वक्त खामोश हुआ, शाम तक जुल्म की हर एक सदा टूट गई, वक्त खामोश हुआ बोल रही है ज़ैनब, वक्त खामोश हुआ बोल रही है ज़ैनब, बाप के लहजे में जब बोली सरे दरबारे शाम। देखिए आपके दरमियान हाज़री होती रहती है और बहरहाल एक तालिब इल्म की हैसियत से फिर एक हाज़री कबूल फरमा लीजिएगा। पेश करता हूँ कि हैदरी लहजे में जब बोली सरे दरबारे शाम, भाई का मकसद ज़माने को बहन बतला गई, भाई का मकसद ज़माने को बहन बतला गई और जुल्म ने रोका बहुत पर हज़रत ज़ैनब के साथ चलते चलते करबला फर्शे अज़ा तक आ गई, चलते चलते करबला जुल्म ने रोका बहुत पर हजरत ज़ैनब के साथ चलते चलते करबला फर्शे अज़ा तक आ गई। मिटता न कभी शामे गरीबा का अंधेरा, मिटता न कभी शामे गरीबा का अंधेरा, ये शाम वो है जिसका सवेरा नहीं होता, ये शाम वो है जिसका सवेरा नहीं होता। और अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में, वरना कभी दुनिया में अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता। अब यहीं से आप पूरे तौर पे इतनी हौसला अफजाई की उसके लिए शुक्रिया और आमादा है। एक मतला ज़ोहर यहाँ से पेश करता हूँ भाई, एक मतला और मुलाहिज़ा करिएगा कि बनाया अपने हर लफ्ज़ को तलवार ज़ैनब ने, बनाया अपने हर लफ्ज़ को तलवार ज़ैनब ने, किए फिर एक खुतबे से 72 वार ज़ैनब ने, किए फिर एक खुतबे से 72, महसूस कर लीजिएगा बहुत कीमती शेर पेश करता हूँ, किए फिर एक खुतबे से 72 वार ज़ैनब ने। और ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है,
مصرع سنیے گا، زمانہ دیکھ لے مظلومیت میں کتنی طاقت ہے، لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے، لکھی ہے آنسوؤں سے، زمانہ دیکھ لے مظلومیت میں کتنی طاقت ہے، لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی۔ دیکھیں یہاں یقیناً یہ وہ بستی ہے تاریخی اور شعر و ادب کے حوالے سے کہ یہاں زیر و زبر بھی پرکھے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ مجلس ہے میں یہ چاہوں گا کہ تمام اشعار مجلس سے ہی مربوط پیش کیے جائیں، کہ پیش کرتا ہوں کہ زمانہ دیکھ لے مظلومیت میں کتنی طاقت ہے، لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے، اور سوال بیعت فاسق جہاں تک جا نہیں سکتا، سوال بیعت فاسق جہاں تک جا نہیں سکتا، وہاں پہنچا دیا شبیر کا انکار زینب نے، وہاں پہنچا دیا شبیر کا سوال بیعت فاسق، حیدری یا علی یا علی یا علی، سوال بیعت فاسق جہاں تک جا نہیں سکتا، وہاں پہنچا دیا شبیر کا انکار زینب نے، اور تکبر اپنی ٹھوکر پر رکھا شاہی حکومت کا، تکبر اپنی ٹھوکر پر رکھا شاہی حکومت کا، اتاری اس کے سر سے ظلم کی دستار زینب نے، اتاری اس کے سر سے ظلم کی دستار زینب۔ آپ کے تمام تجربات کے حوالے یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ اتاری اس کے سر سے ظلم کی دستار زینب نے، اور ستمگر شام کی سرحد سے آگے جا نہیں سکتا، ستمگر شام کی سرحد سے آگے جا نہیں سکتا، بنا ڈالا خط عباس کو دیوار زینب نے، بنا ڈالا خط عباس کو، ستمگر شام کی سرحد سے آگے جا نہیں سکتا، بنا ڈالا خط عباس کو، بنا ڈالا خط عباس کو دیوار زینب نے، اور پسے عاشور سورج شام میں کھو جاتا، کیا ہر آنے والی صبح کو بیدار زینب نے، پسے عاشور سورج شام کی ظلمت میں کھو جاتا، کیا ہر آنے والی صبح کو بیدار زینب نے۔ اب یہ جتنی قوت میرے اندر ہے شعر پیش کرتا ہوں، شعر کو محسوس کر لیجئے گا، کیا ہر آنے والی صبح کو بیدار زینب نے، اور نہیں جانے دیا ایک لمحہ بھی سجاد سے آگے، نہیں جانے دیا، ظہر شعر سننا کہ نہیں جانے دیا، نہیں بندے ہاتھوں سے تھامی، نہیں جانے دیا ایک لمحہ بھی سجاد سے آگے، یا علی یا علی، بہت شکریہ بھائی، بندے ہاتھوں سے تھامی، نہیں جانے دیا ایک لمحہ بھی سجاد سے آگے، بندے ہاتھوں سے تھامی وقت کی رفتار زینب نے، اور اسیری شدت غم اور فاقوں کی نقاہت تھی، اسیری شدت غم اور فاقوں کی نقاہت تھی، سنبھالی پھر بھی اپنے بھائی کی سرکار زینب نے، سنبھالی پھر بھی اپنے بھائی کی، اسیری شدت غم اور فاقوں کی نقاہت تھی، سنبھالی پھر بھی اپنے بھائی کی، سنبھالی پھر بھی اپنے بھائی کی سرکار زینب نے۔ ایک سلوات پڑھ دیں، اس کے بعد ایک مطلع چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، کیونکہ جتنے وقت کے لیے مجھے بہرحال حکم دیا گیا اتنے وقت میں اپنی خدمت بہرحال کرنی ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ اہل ایمان یہ تعارف مختصر زینب کا ہے، اہل ایمان یہ تعارف مختصر زینب کا ہے، کل ایمان جس کو کہتے ہیں پدر زینب کا ہے، کل ایمان جس کو کہتے ہیں پدر زینب کا ہے، اور جس کے آتے ہی زباں پر یاد آ جائیں علی۔ پیش کرتا ہوں کہ جس کے آتے ہی زباں پر یاد آ جائیں علی، نام کتبر عنوان پر زینب کا ہے، نام کتنے معتبر عنوان پر زینب کا، یہاں سے شعر سنیں، نام کتنے معتبر عنوان پر زینب کا ہے، اور 14 صدیوں سے رواں ہیں مجلسوں کے قافلے، 14 صدیوں سے رواں ہیں مجلسوں کے قافلے، کربلا والے مسافر ہیں سفر زینب کا ہے، کربلا والے مسافر ہیں، 14 صدیوں سے رواں ہیں مجلسوں کے قافلے، کربلا والے مسافر۔ ایک سلوات پڑھ دیا، آئے قبلہ تشریف لائے، ایک سلوات پڑھ دیجئے باواز بلند، آئیے حضور تشریف، ایک سلوات اور پڑھ دیجئے باواز کہ نام کتنے معتبر عنوان پر زینب کا ہے، 14 صدیوں سے رواں ہیں مجلسوں کے قافلے، کربلا والے مسافر ہیں،
سفر زینب کا ہے، کربلا والے مسافر ہیں، سفر زینب کا ہے، اور عزم عابد کی قسم کرب و بلا سے شام تک، عزم عابد کی قسم کرب و بلا سے شام تک، ظلم مظلومی سے ہارا یہ ہنر زینب کا ہے، ظلم مظلومی سے ہارا، ظلم مظلومی سے ہارا یہ ہنر زینب کا ہے، اور آئیے غزارے ماشاءاللہ آ جائیے، ابھی میں آپ کو بلکہ فون کر رہا تھا، پیش کرتا ہوں کہ ظلم مظلومی سے ہارا یہ ہنر، عزم عابد کی قسم کرب و بلا سے شام تک، اپنی پوری ذمہ داری شامل کرتے ہوئے شعر سن لیجیے گا، ظلم مظلومی سے ہارا یہ ہنر، بھائی شعر سنیے گا، یہ ہنر زینب کا ہے، اور سید سجاد تک لایا نہ بیعت کا سوال، سید سجاد تک لایا نہ بیعت کا سوال، اس کا مطلب صاف ہے ظالم کو ڈر زینب کا ہے، اس کا مطلب صاف ہے، سید سجاد تک لایا نہ بیعت کا سوال، اس کا مطلب صاف ہے ظالم کو ڈر، ظالم کو ڈر زینب کا ہے، اس کا مطلب صاف ہے ظالم، آئیے قبلہ کہ ظالم کو ڈر زینب کا، اس کا مطلب صاف ہے ظالم کو ڈر زینب کا۔ اپنا اور آپ سب کا سچا مشاہدہ علم کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں، دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ سید سجاد تک لایا نہ بیعت کا سوال، اس کا مطلب صاف ہے ظالم کو ڈر زینب کا ہے، اور پرچم عباس کی اونچائی نے بتلا دیا، پرچم دیکھیں پرچم کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں کہ پرچم عباس بتلا دیا، ساری دنیا زیر ہے بھائی زبر زینب کا ہے، ساری دنیا زیر ہے، حیدری علی۔ دیکھیں ہمارے محترم ہمارے بڑے جناب انیس صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور بہرحال اللہ ان کو سلامت باتیں ہیں، آپ کا انتظار سے پیش کرتا ہوں کہ ساری دنیا زیر ہے بھائی، اور تم ردائیں چھین سکتے ہو مگر پردہ نہیں، تم ردائیں چھین سکتے ہو، تم ردائیں چھین سکتے ہو مگر پردہ نہیں، سایہ انکار شبیری میں سر زینب کا ہے، سایہ انکار شبیری میں، تم ردائیں چھین سکتے ہو مگر پردہ نہیں، سایہ انکار شبیری میں سر، سایہ انکار شبیری میں سر زینب کا ہے، اور کربلا بے تیغ مارے گی ستم کو شام تک، کربلا بے تیغ مارے گی ستم کو شام تک، اس طرف عباس تھے حملہ ادھر زینب کا ہے، اس طرف عباس تھے، کربلا بے تیغ مارے گی ستم کو شام تک، اس طرف عباس تھے، اس طرف عباس تھے، حملہ ادھر زینب کا۔ ایک سلوات کا سہارا دے، آخری میں ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، بس وقت ہوئی، ایک مطلع اور چند اشعار آخر میں اور پیش کر، ایک سلوات اور پڑھ دیں بآواز بلند۔ کہ تم کہتے ہو مظلوم پہ رویا نہیں جاتا، تم کہتے ہو مظلوم پہ رویا نہیں جاتا، فطرت میں جو شامل ہو وہ بدلہ نہیں جاتا، فطرت میں جو تم کہتے ہو مظلوم پہ رویا نہیں جاتا، فطرت میں جو شامل ہو وہ بدلہ۔ دیکھیں قبلہ و کعبہ ہمارے مولانا سبتین آیت اللہ مولانا سبتین صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آرام سے پڑھیے گا بالکل۔ اب ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ پیش کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو مظلوم پہ رویا، دیکھیں آمادہ ہو جائیں یہیں سے، کہ تم کہتے ہو مظلوم پہ رویا نہیں جاتا، فطرت میں جو شامل ہو وہ بدلہ نہیں جاتا، اور کیا واسطہ ان لوگوں کا جنت کی غذا سے، کیا واسطہ ان لوگ، بہت آہستہ سے شعر پیش کرتا ہوں، کیا واسطہ ان لوگوں کا جنت کی غذا سے، مجلس کا تبرک جہاں کھایا نہیں جاتا، مجلس کا تبرک جہاں، کیا واسطہ ان لوگوں کا جنت کی غذا سے، مجلس کا تبرک جہاں
کھایا نہیں جاتا اور کس شخص پہ ایسا ابو طالب کا نہیں ہے؟ انیس بھائی لہجہ سن لیجیے گا، کس شخص پہ ایسا ابو طالب کا نہیں ہے اور کس کے یہاں مال خدیجہ نہیں جاتا؟ اور کس کے یہاں مال خدیجہ، کس شخص پہ ایسا ابو طالب کا نہیں ہے اور کس کے یہاں مال خدیجہ نہیں جاتا؟ دیکھیے اب تک کوئی مطالبہ نہیں تھا اور بہرحال آپ کی دعائیں مجھے نصیب ہو رہی ہیں، لیکن اپنا پورا حق سمجھتے ہوئے اجر کے طور پر اس شعر میں ضرور شامل ہو جائیے گا کہ کس شخص پہ ایسا ابو طالب کا نہیں ہے اور کس کے یہاں مال خدیجہ نہیں جاتا، اور معصومہ کونین کو مجبور نہ سمجھو۔ مصرع پیش کرتا ہوں، معصومہ کونین کو مجبور نہ سمجھو، یہ سوچ بھی لیتی ہیں تو ٹالا نہیں جاتا، یہ سوچ بھی لیتی ہیں تو۔ معصومہ کونین کو مجبور نہ سمجھو، یہ سوچ بھی لیتی ہیں تو، یہ سوچ بھی لیتی ہیں تو۔ معصومہ کونین کو مجبور نہ سمجھو، یہ سوچ بھی لیتی ہیں تو ٹالا نہیں جاتا، اور بات آئے محرم کی تو یہ بیچ دے اولاد، بات آئے محرم کی تو یہ بیچ دے اولاد، دولت سے عزادار خریدا نہیں جاتا، دولت سے عزادار، بات آئے محرم کی تو یہ بیچ دے اولاد، دولت سے عزادار خریدا نہیں جاتا، اور پستی سے اٹھا لائے جسے الفت شبیر، پھر اس کو بلندی سے اتارا نہیں جاتا، پستی سے اٹھا لائے جسے الفت شبیر، پھر اس کو بلندی سے، یہاں سے آمادہ ہو جائے، پھر اس کو بلندی سے اتارا نہیں جاتا، اور راس آ گیا یوں ہر کو شہادت کا قبیلہ، راس آ گیا یوں ہر کو، راس آ گیا یوں ہر کو شہادت کا قبیلہ، مقتل کی فضا چھوڑ کے لاشا نہیں جاتا، مقتل کی فضا چھوڑ کے، راس آ گیا یوں ہر کو شہادت کا قبیلہ، مقتل کی فضا چھوڑ کے لاشا نہیں جاتا، اور اسلام کو شبیر بچا لے گئے ورنہ، اسلام کو شبیر بچا لے گئے ورنہ مقتل سے پلٹ کر کوئی زندہ نہیں جاتا، مقتل سے پلٹ کر کوئی، اسلام کو شبیر بچا لے گئے ورنہ مقتل سے پلٹ، دیکھیں وہاں تک بہت قیمتی شعر پیش کرتا ہوں، آخر تک آپ حضرات شامل ہو جائیں کہ مقتل سے اسلام کو شبیر بچا لے گئے ورنہ مقتل سے زندہ نہیں جاتا، اور خنجر کی ہر ایک ضرب نے چاہا کہ جدا ہو، خنجر کی ہر ایک ضرب نے چاہا کہ جدا ہو، شبیر کا سر چھوڑ کے سجدہ نہیں جاتا، شبیر کا سر چھوڑ کے، خنجر کی ہر ایک ضرب نے چاہا کہ جدا ہو، خنجر کی ہر ایک ضرب نے چاہا کہ جدا ہو، شبیر کا سر چھوڑ کے، شبیر کا سر چھوڑ کے سجدہ نہیں جاتا، اور بتلا گئے نیزوں کی بلندی سے 72، بتلا گئے نیزوں کی بلندی سے 72، سر کٹتے ہیں کردار کو کاٹا نہیں جاتا، سر کٹتے ہیں کردار کو، سر کٹتے ہیں کردار کو کاٹا نہیں جاتا، بتلا گئے نیزوں کی بلندی سے 72، سر کٹتے ہیں کردار کو کاٹا نہیں جاتا، اور ہے سوکھی زبانوں پہ پڑے پیاس کے چھالے، ہے سوکھی زبانوں پہ پڑے پیاس کے چھالے، پر شکر الہی کا سلیقہ نہیں جاتا، پر شکر الہی کا، ہے سوکھی زبانوں پہ پڑے پیاس کے چھالے، پر شکر الہی کا، پر شکر الہی کا سلیقہ۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں شہزادی کے حق میں، آپ شامل ہو جائیے گا، اس کے بعد التماس دعا کہ پر شکر الہی کا سلیقہ نہیں جاتا، اسلام کو شبیر بچا لے گئے ورنہ مقتل سے پلٹ کر کوئی زندہ نہیں جاتا، معصومہ کونین کو مجبور نہ سمجھو، یہ سوچ بھی لیتی ہیں تو ٹالا نہیں جاتا۔ شعر سنیے گا، شاید آپ تک پہنچ جائے، شعر پیش کرتا ہوں، یہ سوچ بھی لے ٹالا نہیں جاتا، اور کیوں دامن قاتل سے چھڑانے پہ لگے ہو، کیوں دامن قاتل سے چھڑانے پہ لگے ہو، نہ حق ہو تو پھر خون کا دھبا نہیں جاتا، نہ حق ہو تو پھر خون کا، کیوں
दामन कातिल से छुड़ाने पे लगे हो, ना हक हो तो फिर खून का धब्बा नहीं जाता। खंजर की हर एक ज़र्ब ने चाहा कि जुदा हो, शब्बीर का सर छोड़ के सजदा नहीं जाता। हैं सूखी ज़बानों पे पड़े प्यास के छाले, पर शुक्र इलाही का सलीका नहीं जाता। मोहतरम कलीम असगर बिजनौरी साहब जो मोहताज तारुफ नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क जिनका कलाम जाना और पहचाना जाता है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद उनके शायान शान आपकी समातें बेदार नहीं थी, क्योंकि कोई बड़ी दूर से यहाँ तशरीफ लाए और अज़ा का मरकज़ हो, वहाँ पर उसको उस तरह की दाद ना मिले, महफिलों में उससे अच्छी दाद मिले, तो शायद थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन यकीनन खूबसूरत और हसास शेर आप तक पेश कर रहे थे मोहतरम कलीम असगर बिजनौरी। मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश करूँगा, बेटा आप हजरात वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? दीवार में बुनियाद भी मौजूद है और उसके सहारे के लिए और भी चीज़ें हैं, आप उसके सहारे पे न रहिए, इधर तशरीफ लाए। जो अफराद इधर बैठे, बेटा थोड़ा सा मैं बुजुर्गों से आप बैठे रहें, आप आगे तशरीफ लाएं। ये क्योंकि जिस तरह से तहजीब अज़ादारी है, उसमें फर्श अज़ा की भी एक तहजीब है। आप आराम से तकिया करके बैठे रहें, ये फर्श अज़ा की तहजीब के खिलाफ है, क्योंकि शहजादी फातिमा ज़हरा हमारा अकीदा है कि आ जाती हैं, तो उस अकीदे के एतबार से हमको जितना मुनज़्ज़म होकर बैठना चाहिए कि शहजादी देख रही हैं, हम एक लम्हा भी इधर से उधर ना हो। जो लोग बिखरे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी कौम में इत्तेहाद को बड़ी अहमियत दी गई है और हमारा पैगाम भी इमाम हुसैन का इत्तेहाद के हवाले से है। मैं बुजुर्गों के अलावा सारे नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे मैं मौलाना मौसूफ को दावत सुखन नहीं दूंगा। मैं ये करता नहीं, लेकिन आज पहली बार शायद इस सरजमीन पर मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो माहौल अभी आपने नहीं पेश किया कि आने वाले खतीब की हौसला अफजाई और पजीराई आप कर सकें। समातें बेदार रखिए। खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे मोहतरम कलीम असगर बिजनौरी, और उन्होंने कि किस घर में खदीजा की दौलत का फायदा नहीं जाता, बेहतरीन कलाम पेश करे। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से शायद आपने सुने होंगे बेहतरीन अशार वो भी हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ कि फिर सामने मुख्तार के वो आए हुए हैं, सज्जाद के खुतबों से जो घबराए हुए हैं, किस मुंह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं। हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो हम शाह के रोजे से कफन लाए हुए हैं, हम शाह के रोजे से कफन लाए हुए हैं। आपकी समातें बेदार हैं, मैं आपकी समातों पर बड़ा भरोसा करते हुए एक शायर को आपकी समातों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी गुजारिश है, शायर अहले बैत, खतीब अहले बैत मोहतरम मौलाना रेहान फातिमी साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूं कि आए और मंजूम नजराने अकीदत बारगाहे अहले बैत में पेश करें। बुलंदतरीन नारे सलवा सुनगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बस एक कलाम पेश करूँगा और उसके बाद क़िबला और रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे। एक सलवात पढ़ते अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। नाम की मुनासिबत से कलाम पढ़ रहा हूँ कि मूसा से एक रोज़ कहा किरदगार ने, मूसा से एक रोज़ कहा किरदगार ने, मखलूक़े बदतरीन को कल लेके आइए। मूसा से एक रोज़ कहा किरदगार ने, मखलूक़े बदतरीन को कल लेके आइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलमा बैठे हैं और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह जानते होंगे, वाक़या सुना होगा। अल्लाह ताला ने एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जब कल कोहे तूर पे आइएगा तो जो सबसे बदतरीन मखलूक आपकी निगाह में उसे लेकर के आइएगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, तलाश किया, कोई नहीं मिला। एक कुत्ता मिला आपको और सोच रहे थे कि इस कुत्ते को ले जाएं, जिसकी हालत बहुत खस्ता थी, बिल्कुल
آخری حالات پہ چل رہا تھا، اسے اٹھایا، کچھ دور چلے اور یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں اس کی بھی عظمت ہو، اور خالی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر اس کتے کو لے کر کے آتے تو ہم تم سے نور نبوت کو چھین لیتے۔ اب سنیے آپ، موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے مخلوق بدترین کو کل لے کے آئیے، میں نے کہا نبی سے پریشان نہ ہوئیے، مت ڈھونڈیے کہیں بھی مدینے میں آئیے۔ موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے مخلوق بدترین کو کل لے کے آئیے، میں نے کہا نبی سے پریشان نہ ہوئیے، مت ڈھونڈیے کہیں بھی مدینے میں جائیے، جو دشمن بطول ہیں ان کو اٹھائیے، لے کر خدا کے سامنے ان سب کو جائیے، انجس ہیں یہ، اچھوت ہیں یہ، کم ترین ہیں، اس پوری کائنات میں یہ بدترین ہیں۔ انجس ہیں یہ، اچھوت ہیں یہ، کم ترین ہیں، اس پوری کائنات میں یہ بدترین ہیں۔ بہت بلند نعرے صلوات۔ جزاک اللہ۔ اور خطابت کے جوہر صرف دکھائے نہیں جاتے، بلکہ خطیب اگر حساس نہیں ہے، پڑھنے والا اگر حساس نہیں ہے تو شاید اس کا ہر کمال بیکار ہے۔ بڑے کم وقت میں اور بہت مختصر وقت میں انہوں نے اپنی بات کو پورا کر کے یہ بتایا کہ ان کو وقت کی نزاکتوں کا خیال ہے، کیونکہ اب وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور میں ممنون و مشکور ہوں مولانا ریحان فاطمی صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے یہاں پر آ کر اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ساتھ اس ذکر اہل بیت میں شریک ہوئے۔ میں ایک بار پھر جو افراد باہر موجود ہیں، کھانا نوش کر چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اب روحانی غذا لینے کے لیے فرش عزا پر آنے کی زحمت کریں، اور یہ یہاں کا مقدس علم جو دنیا کا شاید سب سے اونچا علم بتایا جاتا ہے، آج آپ کی نظروں کے سامنے ہے، باب الحوائج کی عظمت کو آشکار کر رہا ہے، دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی دنیا وقت کی سازشیں ہمیں سر جھکانے پہ مجبور کرتی ہیں، ہم عباس کا پرچم بلند کر کے اپنے سر اور اپنے قد کو اونچا کر کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں عباس کا پرچم ہے وہ کبھی دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ اس کی عظمت کو یہیں سے سلام کرتے ہوئے میں پیغام کی شکل میں مولانا موصوف کو دعوت سخن دینے سے پہلے یہ پیغام ہے، کیونکہ آج علم سب اٹھاتے ہیں لیکن اس انسان کو علم اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی سے وفاداری نہیں کرتا، اسے عباس کا پرچم اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ تم دل میں تکبر نہ بٹھا لینا کہیں، پھندے میں نہ گردن کو پھنسا لینا کہیں، حق بھائی کا جو مارے ہوئے بیٹھے ہو عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں، حق بھائی کا جو مارے ہوئے بیٹھے ہو عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں۔ اور تمنا کے ورق پر شوق کے منظر بناتا ہے، سر شمشیر جبریل امی کے پر بناتا ہے، شجاعت کم سنی کے بازوؤں کو کیوں نہ دے قوت، لڑکپن توڑنے کے واسطے خیبر بناتا ہے، اور بے امن و امان شمشیر سے خط کھینچنے والا حدود قتل گاہ مرحب و انتر بناتا ہے، اور خدا رکھے سلامت یہ پسر مولود کعبہ کا جہاں دیوار ہوتی ہے وہیں پہ در بناتا ہے، جہاں دیوار ہوتی ہے وہیں پہ در بناتا ہے۔ میں اپنے تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں، اور میں مولانا موصوف کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ان مصروں کے سائے میں، کیونکہ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ ہر وقت غدیر کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں، غدیر ختم ہو چکی، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ غدیر ہمارے دلوں میں جاگ رہی ہے، غدیر ہمارے زبانوں پر موجود ہے، ہم غدیر کے پیغام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غدیر پتن لوگوں کے 1 لاکھ سوا لاکھ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، لیکن غدیر کو بچانے والے 72 تھے، انہی 72 کا نام لے کر ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے تو ہمارا ضمیر زندہ ہے،
اب بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر، سقیفہ مٹ گئی لیکن غدیر زندہ ہے، سقیفہ مٹ گئی لیکن غدیر زندہ ہے۔ آئیے ظفر نصیر آبادی کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں آج کی اس مجلس کے خطیب حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید سبتین عباس رضوی صاحب قبلہ سے آئیں اور بارگاہ جناب عباس میں نصری معروضات پیش کریں، بلندرین نعرہ سلوات صوب کا استقبال کریں۔ مفہوم ہے۔ فاتحہ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. إلهنا وإله آبائنا الأولين له الخلق والأمر وإليه المصير. أمرنا ألا نشرك بربنا أحدا فإنا نخلص له ونعبده مخلصين له الدين. إلها عبديا سرمديا دائما لم يزل ولم يزول أو ولا يزول. فصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا وسيد الخلق أجمعين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله.
قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حاضرین مجلس سوگواری سید الشہداء ابی الاحرار امام الانس والجان صاحب اباء الحیدریہ والشجاعة النبوية وصاحب نور الله وظل الله على الخلق أجمعين مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام با عظمت عرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب میں ذرا سا مردد ہوں یا متحیر ہوں کہ کیا میری آواز صاف آپ تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ جب پیشخوانی ہو رہی تھی تو مجھے احساس یہ ہو رہا تھا کہ آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تک آواز نہیں پہنچی، وَإِلَّا پیغام تو آپ کے دل میں موجود ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں نے یہ بات خود سنی ہے. ایک بہت بڑے خطیب تھے سرزمین ایران میں، آیت اللہ شیخ محمد فلسفی، واقعاً بہت بڑے خطیب تھے. ان کے خطبات اور ان کے کلام موجود ہیں. تو ان سے ایک بار میں نے سوال کیا کہ حضور آپ مسلسل مجلسیں پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فطرت بشر ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، تو آپ کی تھکن کیسے دور ہوتی ہے؟ مسلسل آپ مجلسیں کر رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، تقاضے فطرت جسم یہ ہے کہ آپ تھک جائیں، لیکن تقاضے فطرت روح یہ ہے کہ غذائے معنوی ملنے کے بعد جسم کو بھی آپ تراوت تک لے جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا حضور آپ تر و تازہ کیسے ہوتے ہیں اور رہتے ہیں؟ اور میں جب تھک جاتا ہوں تو میں اپنے جسم روح کو ایک غذا کھلاتا ہوں جس سے روح عرش پہ پہنچ جاتی ہے اور جسم کو معراج مل جاتی ہے. میں نے کہا سرکار ذرا واضح بات کریں. انہوں نے فرمایا جب تھک جاتا ہوں تو صلوات پڑھ لیتا ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک پیغام پہنچا. صلوات ایسی ہو کہ نفاق دل سے دور ہو جائے، شیطان بھاگ جائے. بلند آواز سے صلوات. سورہ مبارک احزاب، اجازت ہے سورہ مبارک احزاب کی 23ویں بات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین کے درمیان کچھ مرد ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اہل ایمان ایک جملہ کہہ کے بات آگے چلو، وَإِلَّا ہر لفظ پہ بہت سی گفتگو ہونی چاہیے. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان مرد ہیں، کہ اگر مردوں کو تلاش کرنا تو مسلمانوں میں تلاش نہ کرنا، مومنوں میں تلاش کرنا.
مرد اگر تلاش کرنا ہو تو مسلمانوں میں تلاش نہ کرنا، مومنوں میں تلاش کرنا۔ بہت سے کہیں گے صاحب یہ تو ادبی بات غلط ہے، اس لیے کہ سب کے مونچھ ہے، سب کے داڑیاں ہیں، سب کے 10 اولاد ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے؟ تو میں نے کب کہا کہ وہ مذکر نہیں ہے؟ مرد الگ ہوتا ہے، مذکر الگ۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ مرد الگ ہوتا ہے، مذکر الگ۔ ایک جملہ بعنوان استدلال، یہ تو آپ نبی مکرم سے پوچھئے کہ ایسی لفظیں کیوں استعمال کرتے ہیں کہ شبہ برانگیز ہے۔ عزیزو 3 دن تک لوگ علم لے کے جاتے رہے اور واپس آتے رہے۔ تیسرے دن رسول کو غصہ آیا، فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم نامردوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، مردوں کو دیا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزو آج جو مجھے حکم ملا ہے کہ میں جو گفتگو کروں وہ شہزادی عظمت و شرف و ناموس خدا و ناموس رسول خدا و تاج اکلیل عفت فاطمہ زہرا، نور جلوت علی اور نور خلوت محمد مصطفیٰ، آبرو انبیاء، حفاظت حسین ابن علی اور شرف عباس ابن علی، اگر لکھوں بخط جلی تو زینب بنت علی۔ کیونکہ مسلسل آپ کے درمیان نوکری کر رہا ہوں، گزشتہ تقریباً 15-20 دن پہلے امام سجاد کے سلسلے میں اب ایک جملہ کہوں، جس سجاد کو آپ نے مجھ سے سنا تھا اس کو زینب نے آغوش میں پالا تھا۔ جس عباس کی شجاعت کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں ان عباس کو زینب نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا۔ 6 معصوموں کی آغوش میں پلی ہوئی زینب کربلا میں جتنی اولاد امام تھی سب کو پالا۔ کسی کو عزم و ضبط کا قاسم بنا دیا، کسی کا کردار مصطفیٰ بنا دیا اور کسی کو تجلی علی عباس بنا دیا۔ زینب معمار کربلا۔ عزیزو اب اس آیت کو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ رجال صفت نفس ہے، صفت جسم۔ اہل علم بیٹھے، اس لیے جو رجولیت صفت نفس ہے، صفت جسم۔ رجولیت صفت روح ہے، صفت جسم۔ جسم مذکر و مؤنث ہوتا ہے، روح میں مذکر و مؤنث کی قید نہیں ہوتی ہے۔ ہاں روح کو ایک قید سے نوازا جاتا ہے جس کو بہادری کہتے ہیں، رجولیت کہتے ہیں، فتوت کہتے ہیں۔ زینب تاریخ کی اس شجاع کا نام ہے کہ شجاعت اسے سلام کرتی ہے۔ جس خلیفہ کو صحابی زادیوں زادوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا اس یزید کے زینب نے اپنے پیروں سے راون ڈالا۔ قرآن تو یہ تو کہہ رہا ہے من المومنین رجال، مومنین کے درمیان کچھ مردان باعظمت ہیں، افراد شجاع باغیرت ہیں کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اب قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باری آئی شہادت پا کے خدا تک پہنچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو انتظار شہادت میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا،
نہ شہید ہونے والوں کے ایمان میں تزلزل ہوا، نہ باقی رہنے والوں کے ایمان میں تزلزل ہوا۔ زینب جب دربار ابن زیاد میں پہنچی، کہا ہے زینب اپنے بھائیوں کو شہید شدہ نہیں دیکھ رہی ہو؟ فرمایا یہ وہ قوم تھی جس کی مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی، وہ شہید ہو گئے، تو یہ نہ سوچ وہ ختم ہو گئے، کچھ ابھی ہیں جو منتظر شہادت ہے۔ زینب نے یہ بتایا بہادر ہونے کے لیے صنف کی ضرورت نہیں ہے، طہارت روح کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بہت جلدی میں بات کو پورا کروں چاہتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، جتنی میری بساط ہے میں اتنی ہی گفتگو کر سکتا ہوں، وَإِلَّا جس زینب کو امام یہ کہہ کے خطاب کرے تو اس کو تی یا امتے، اے پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیے، انت بحمد اللہ، خدا کی حمد و ثنا سے آپ عالمتن غیر معلمہ، ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں، فہمتن غیر مفاہمہ، ایسی با فہم ہے کہ جسے کسی نے سمجھایا نہیں۔ پوری ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، دو جملہ ہے، عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفاہمہ، یہ دو جملہ نہیں ہے، دو باب ہے۔ ایک باب یہ ہے کہ اے پھوپھی تمہارا علم معمولی علم نہیں ہے، آپ کا علم علم لدنی ہے، اور آپ کی فہم اپنی فہم نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہا جس کی سوچ اور فہم اپنی نہیں ہے اس کا علم اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سوچ اور فہم معصوم ہو، علم لدنی ہو، تو جب یہ جمع ہوتا ہے تو یہی شامل آیہ تطہیر ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب اہل علم ہیں، اہل علم اہل فضل ہیں، میں نام سے شروع کرتا ہوں۔ زینب کا نام کیا ہے؟ میں آخری مجموعہ تک کیا نام ہے؟ زینب۔ دیکھیں آپ بولیے، آپ کی آواز بولے، زینب۔ اب زینب کے دو معنی ہیں لغت میں، معجب نے دو معنی، ایک معنی لکھا ہے کہ یا زینب مفرد ہے یعنی ترکیبی نہیں ہے، زینب فرمایا الزینب شجرۃ صحرائیۃ حسن المنظر وطیب الرائحہ، زینب صحرا میں اگنے والے اس حسین درخت کا نام ہے کہ جس کی پھول کی حسن و جمال کی کوئی حد نہیں ہے اور خوشبو اس کی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ نہ جانے اس لفظ میں اور اس شخصیت میں کتنا تطابق ہے۔ زینب کو تب سمجھا گیا جب صحرا میں زینب ہوئی، مصیبتوں نے مرجھانے نہیں دیا، پیاس نے مرجھانے نہیں دیا، بھوک نے مرجھانے نہیں دیا۔ جتنی بھوک بڑھتی گئی اتنا گل زینب گل افشاں ہوتا گیا۔ بتانا چاہا وہ پھول جو پانی پہ پلتے ہیں وہ دھوپ کی شدت میں مر جاتے ہیں، وہ پھول جو شیر صحرا سے سینچے جاتے ہیں۔ لغت ہے نا بھائی، ایسا پھول ایسا درخت کہ جو حسن المنظر ہے، حسن المنظر ہے، منظر میں حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منظر پس منظر کے اندر ہے،
زینب کا حسن العیاذ باللہ روح زینب میں نہ دیکھو، کردار زینب میں دیکھو، افکار زینب میں دیکھو، فکر زینب میں دیکھو، علم زینب میں دیکھو۔ اگر زینب کو سمجھنا ہے تو ان 9 اماموں کو دیکھو جو زینب کی برکت سے آج بھی طیب ہے۔ حسن المنظر، حسین ہیں، وقت نہیں ہے عزیزو، بہت سی باتیں ہیں۔ حسن المنظر، زینب کو اگر دیکھیں اہل علم ہیں، اگر کہتے حسن فی الرؤیا تو نگاہوں کی خوبصورتی ہوتی، حسن المنظر یعنی نظر کی خوبصورتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں نظر اور نگاہ میں فرق ہے۔ نظر جو آنکھ کا ڈھیلا دیکھے، رویت دیکھنا وہ ہے جسے آنکھ کا ڈھیلا دیکھے، نظر جو عقل کی روشنی میں دیکھا جائے۔ زینب کو سمجھنا ہے تو آنکھوں سے نہ سمجھو، دماغ سے سمجھو۔ جو عقل کو حیران کر دے اسے عقیلہ کہتے ہیں۔ رہنواد بر محمد ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ شکریہ سر، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نہیں شکریہ۔ حسن المنظر، اس کے بعد طیب الرائحہ، رائحہ کیسی ہو؟ رائحہ یعنی خوشبو، طیب الرائحہ، خوشبو تو خود ہی خوشبو ہے، پھر طیب کی لفظ کیوں استعمال کی؟ طیب الرائحہ یعنی خوشبوؤں میں سب سے خاص خوشبو۔ اب یہ مجمع حدیث قصہ پڑھنے والا ہے، نہ جانے کہاں آپ ہیں۔ جب پہلا شہزادہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ یا امّا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ نہیں میرا مجمع سو رہا ہے۔ اے اماں جان، میں آپ کے پاس رائحہ طیبہ سونگھ رہا ہوں۔ یہ رائحہ طیبہ کانہا رائحۃ جدی، یہ اچھی خوشبو میرے نانا ہی کی ہو سکتی ہے۔ دوسرے شہزادے آئے فرمایا یا امّا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی۔ اے اماں، میں آپ کے سامنے استشمام کر رہا ہوں ایک اچھی خوشبو۔ کہیں سے خوشبو؟ رائحہ طیبہ۔ اب امام کا کانہا، ایسا ہی ہے کہ یہ خوشبو میرے جد کی۔ تیسری بار رائحہ طیبہ کا ذکر، علی آئے فرمائے یا بنت رسول اللہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں آپ کے پاس رائحہ طیبہ استشمام کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ انہا رائحۃ اخی وابن امی، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی رسول خدا کی خوشبو ہے۔ عزیزو، پورے مجمع کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں، بس حدیث قصہ نے فیصلہ کر دیا، رائحہ طیبہ یعنی رسول کی خوشبو۔ اب زینب کے نام کا معنی سمجھو، طیب الرائحہ، زینب اس پھول کا نام ہے جس کی خوشبو طیب ہے۔ لفظ بدلو، محمد کی صورت حسین ہے، خوشبو زینب کبریٰ۔ کانہا رائحۃ طیبہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ رائحہ طیبہ۔ ایک بات، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ تبرہ نہ پڑھوں تو اپنے خون کا ثبوت کیسے دوں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول کے اور بھی تو رشتہ دار رہے ہوں گے, کچھ سببی کچھ نسبی. نسبی وہ تھے جو چادر میں تھے, نہیں یار سو رہے ہو تم. نسبی وہ اور سببی وہ جو چادر کے باہر تھے. تو آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اتنی ازواج تھی, کسی کی زبان سے آپ نے سنا کہ وہ آ کے کہے ہوں کہ میں رسول کی خوشبو سونگھ رہی ہوں؟ نہیں نہیں عزیزو, بیچ والے تم سو رہے ہو, حق ادا کرنا. یہ جسم کی خوشبو نہیں تھی, یہ خوشبو نبوت ہے, جس کو سونگھنے کے لیے زہرا کا ایمان چاہیے, علی کی طہارت چاہیے, حسنین کی نجابت چاہیے. کوئی کسی اور نے تو نہیں سونگھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو رسول سونگھنے کے لیے شام میں عصمت چاہیے, شام میں عصمت چاہیے. ہر شامہ, ہر اماں خوشبو رسول نہیں سیکھ سکتی. وجہ یہ ہے نبوت کی خوشبو کے لیے نسل کی طہارت چاہیے, خون کی پاکیزگی چاہیے, آباء و اجداد میں کرامت چاہیے. جن کے یہاں نکاح کا سلسلہ نہ ہو, نہ وہ نبوت سمجھتے ہیں نہ وہ امامت سمجھتے ہیں. منظر وطیب الرائحہ, رائحہ اچھی ہو. یہ جب یہ ساری خصوصیت ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زینب. کیا کہتے ہیں؟ زینب. اہل لغت نے یہ ایک بات کہی. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ فرماتے زین اب, یہ اسم ترکیبی ہے. زین اب, زین زین دیکھیں بولیے, زین اب. وہ لوگ جو کہتے ہیں زینت, باپ کی زینت, یہ ہماری زبان کی صغر سے نہیں ہے. زین مصدر ہے. زینب یعنی باپ کی جتنی زینتیں ہیں, باپ کی جیسی بھی زینت ہے, جہاں باپ جہاں بھی زینت ہے, اس زینت کی حقیقت زینب کبریٰ. اب ذرا سن لیں 2-4 منٹ کہ زینب یعنی باپ کی زینت. علی کہاں کہاں زینت ہے؟ علی زینوا مجالسکم, زینوا مجالسکم بذکر, میں بولیے نا بھائی, بے علی ابن, اپنی مجلسوں کو زینت دو. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. کہیے تو استنباط کر لوں, اس حدیث کا مطلب یہ ہے جہاں علی کا ذکر کرنا پہلے زینب کا ذکر کرنا. جن کی بیٹیاں, ایک جملہ دینے جا رہا ہوں, جن کی بیٹیاں
باپ کا سر جھکا دیتی ہیں، ان کے باپ کی کنیت ابو سے ہوتی ہے۔ لگتا ہے بیچ والوں کو میری بات سے سنتشٹی نہیں ہے۔ بھائی جن کی بیٹیاں باپ کا سر جھکا دیتی ہیں ان کی کنیتیں عجب عجب ہوتی ہیں، لیکن جس کی بیٹی باپ کا سر اٹھا دے اس کی کنیت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں زینب۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ ترجمہ آپ کرو گے، زینت دیجئے کس سے؟ علی کے نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اپنی مجلسوں کو زینت دیجئے ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اب اس کا سادہ اردو میں ترجمہ کریں، جہاں زینت نہیں ہوتی وہاں پھوہڑ پن ہوتا ہے۔ جہاں زینت نہیں ہوتی وہاں پھوہڑ، وہاں بدسلیقی ہوتی ہے، وہاں بد نظمی ہوتی ہے، وہاں پھیلاؤ ہوتا ہے، بکھراؤ ہوتا ہے، سمٹا نہیں ہوتا۔ رسول کہہ رہے ہیں جن کی مجلسوں میں پھوہڑ پن دیکھنا ہو ذرا کان لے جاؤ، اگر علی کا ذکر ہے تو مجلس سجی ہوئی ہے، اور علی کا ذکر نہیں ہے تو ضمیر کے ساتھ مجلس بھی اجڑی ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اس حدیث پر اہل علم بیٹھے، اہل فضل بیٹھے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ ذکر اہل علم بیٹھے، کیا مجلس کے لیے کوئی جگہ معین ہے؟ جہاں آپ کی فکر رک جائے وہی مجلس ہے، جہاں آپ کی فکر رک جائے وہاں مجلس ہے، جہاں آپ وہی مجلس۔ تو اب سمجھ میں آیا، زینوا مجالسکم کا پورا فرش ازا نہیں ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھو تو دسترخوان کی زینت علی، سواری پہ بیٹھو تو سواری کی زینت، مسجد میں بیٹھو تو مجلس کی نشست زینت علی، قرأت قرآن کرو تو اس کی زینت، حج کرو تو اس کی زینت، روزہ رکھو۔ عزیزو جہاں مرتب نہیں ہوتے، نظم نہیں ہوتے، ہمیشہ 2 منٹ پہلے روزے کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں علی ہوتے ہیں کہا جاتا ہے علی کی سنت یہ ہے اذان ہو جانے دو، نماز پڑھ لو تاکہ تمہارا روزہ بھی مغرب کے وقت تک چلتا رہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب عزیزو میں تصریحاً بول نہیں سکتا، لیکن آیت پڑھ دوں گا کہ بعض نشستیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تذکرہ خصوصی نشستوں میں ہوتا ہے، جہاں علی نہیں وہاں شیطان ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ، شیطان جا ان لوگوں کی اولاد اور مال میں شریک ہو جا جو علی سے محبت نہیں کرتے۔
عزیز و سعدی شیرازی کہتے ہیں چون فرشتے درآید دیو در رود. جہاں فرشتہ آتا ہے شیطان چلا جاتا ہے، اور جہاں شیطان آتا ہے فرشتہ. یہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہیں بھی ہو علی کا نام لو تاکہ تمہاری مجلس مزین ہو جائے. زینوا مجالسکم. تو مومنین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ علی. صدیقین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ علی. شہداء کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ ذاکرین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ مسبحین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ عابدین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ علی. قانتین کی مجلس کی زینت کون ہے؟ علی. فرشتوں کی مجلس کی زینت. رسول خدا جب چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے ایک ہیکل نور کا طواف کر رہے ہیں. جب نظر اٹھا کے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے علی اپنی نورانی شکل و شمائل میں وہاں موجود ہیں. پالنے والے علی کو تو میں نیچے چھوڑ کے آیا تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا اے رسول جب علی کو زمین پر میں نے بھیجا فزجت الملائکہ، ملائکہ نے رو رو کے فریاد کیا پالنے والے ہم کیا کریں؟ تو ہم نے علی کے نور کا ہیکل تیار کیا اور چرخ چہاروں پہ نصب کر دیا. فرشتے طواف کرتے ہیں اور یہ فرشتے اپنے دن بھر کی ریاضت سے جب اپنے کو دوبارہ تجدید قوا کرنا چاہتے ہیں تو علی کی طواف کر لیتے ہیں. مومنین کی مجلس کی زینت، ساجدین کی مجلس کی زینت، عابدین کی مجلس کی زینت، فرشتوں کی مجلس کی زینت، انبیاء کی مجلس کی زینت. من ارادہ ان ینظر الی آدم، آدم کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. نوح کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. ابراہیم کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. شیش کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. ہود کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. عیسیٰ کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. اور اگر محمد کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. تو انبیاء کی بھی مجلس کی جو زینت ہے وہ نام علی ہے. آخری مجلس یہ وَلَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، جب اللہ نے مجھے چوتھے آسمان سے گزار کر ساتویں آسمان سے گزارا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا. جبرائیل 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. جبرائیل آؤ. فرمایا لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَّاحْتَرَقْتُ، اگر ایک انگل بھی آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں وہابی احمق مساوات کا دعویٰ کر رہا ہے. لو دنوت الملتل لاحترقت، جبرائیل پیچھے رہ گئے. دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. ادن منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. عبد و معبود کا ملاب، عاشق و معشوق کا ملاب، حبیب و محبوب کا ملاب، متکلم و کلام کا ملاب، علم و معلوم کا ملاب، حقیقت و موجود کا ملاب. اب جو قریب پہنچے ٹھہریے کہ وہ کچھ کہے یہ کچھ سنے. بازیز و آواز آئی تو پیغمبر نے تعجب کیا. فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. میرے خدا یہ تو لہجہ علی کا ہے، یہ لہجہ علی کا ہے. آواز آئی چونکہ تمہیں بھی یہ پسند ہے مجھے بھی یہ پسند ہے تو میں نے اس آواز کو تم سے گفتگو کی. تو جملہ کہنے دیجئے، جہاں نہ خلق پہنچی نہ مخلوق پہنچی، جہاں اب جو معبود کا ملن ہوتا ہے وہاں بھی اگر زینت مجلس ہے تو وہ نام علی ہے. بہت طولانی سفر تھا جو میں نے 5-7 منٹ کے اندر طے کیا. تو اب یہ کہیے سب کی زینت علی ہے، اور جو علی کی زینت ہے وہ زینب کبریٰ. صلوات پڑھ دے.
ایک اور صلوات پڑھ دے. لہذا فرمایا زینب یا مرکب ہے وہ عثمانی میں ہے، یا مفرد ہے وہ عثمانی میں ہے. شیخ جعفر النقدی سوانح زینب میں، عائشہ بنت شاتی نے بیتل الکربلا میں، شیخ محمود عقاد نے العبقری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت زینب تشریف لے آئیں، اس دنیا میں آئیں، تو رسول خدا شہر میں تھے نہیں، خانہ زہرا میں داخل ہوئے، حضرت امیر بھی ساتھ میں داخل ہوئے. حضرت زہرا نے زینب سلام اللہ علیہا کو آغوش رسول خدا میں دیا. اب رسول خدا متوجہ ہو رہے ہیں، یا علی ما سمیتہا، آپ نے نام کیا رکھا؟ فرمایا ما کنت ان اتقدم علی رسول اللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول کے آگے آگے چلتے ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول کے آگے آگے، اور اتنا آگے کہ رسول میدان احد میں وہ پہاڑوں پر. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول خدا سے آگے آگے چلوں. ما کنت ان اتقدم علی رسول اللہ. تو اب رسول خدا کی باری تھی. فرمایا یا رسول اللہ آپ رکھ دیجئے، یا رسول اللہ آپ رکھ دیجئے. فرمایا ما کنت ان اتقدم علی ربی، میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے خدا سے آگے آگے چلتے ہیں. ابھی دونوں معصوموں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے جبرائیل آئے. فرمایا یا رسول اللہ نہ آپ رکھیے نہ یہ رکھے، اللہ نے ان کا نام زینب رکھا ہے. تو ایک جملہ کہنے دیجئے، ہزاروں بیٹیاں ہوں گی، ہزاروں باپ ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں جو بیٹی علی جیسے باپ کی زینت ہے وہ زینب کبریٰ، وہ زینب کبریٰ. واقعاً زینب زینت بن کے آئیں. کس انداز میں زینت بن کے آئیں؟ میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے. آج کل حجاب دین کے نام پہ دین پہ حملہ کیا جا رہا ہے. جن کو گھروں میں رہنا چاہیے وہ مائک پہ بول رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جن کی آواز گھر کے اندر محدود ہونی چاہیے وہ فضاؤں میں گونج رہی ہیں. اب ہمیں تو طے کرنا ہوگا نا کہ ہم کس کی سیرت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا ایسا نہ کیجئے. انہوں نے کہا مگر زینب نے خطبہ نہیں دیا تھا. میں نے کہا تم نے خطبہ زینب سنا، صفات خطبہ زینب نہیں سنی. حزیم اسدی کہتا ہے ما ارا خفرتن انتقو من زینب بنت علی، میں نے زینب سے زیادہ با حیا اور با شرم گفتگو کرنے والی خاتون نہیں دیکھی. اور اس کے بعد کہتا ہے کانت تفرغو من لسان علی، آپ لہجہ کہہ رہے تھے نا، لیکن راوی کہتا ہے زینب علی کی زبان بول رہی تھی. عزیزو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ علی کے سننے والے جو 20 سال پہلے خانہ نشین ہو گئے تھے اپنے بچوں سے کہتے ہیں حل قامت القیامہ، کیا قیامت آ گئی ہے؟ بچے کہتے کیوں؟ کہا علی بول رہے ہیں. خطبہ زینب نے دیا، لب و لہجہ علی نے دیا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد.
تو زینب ہمارے لیے کردار ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے سیرت ہے۔ اب جو زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت پہ نظر ڈالو، ایک جملہ عزیزو، یزید اور شمر کا سارا معاملہ کیا تھا کہ امام حسین کو جھکا دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اب تو غیروں سے لڑنے دور کی بات ہے، اپنے بھی یزید کے خیمے میں نظر آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صاحب جو کام یزیدیوں نے جو بات نہیں کہی وہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ امام سجاد نے یزید کی بیعت کر لی۔ امام سجاد نے اگر بیعت کر لیتے تو زندان کیوں، قتل کیوں، دربدر کیوں، شہروں میں اسیر کیوں؟ یہ بیعت نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ وہ اصرار کر رہا تھا جھکانے پر، یہ اصرار کر رہے تھے سر اٹھا کے جینے پر۔ وہ اپنے ارادے میں پکا تھا، یہ اپنے عزم کے پکے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب دونوں قوتیں دربار میں پہنچی تو وہ تخت پر بیٹھ کے بول رہا تھا، یہ زمین پر بیٹھ کے بول رہی تھی۔ لیکن جو مخاطب کیا، جسے خلیفہ کہہ رہے تھے، جسے امیر کہہ رہے تھے، زینب نے فرمایا امن العدل یا ابن الطلقاء، اے غلاموں کی اولاد۔ نہیں عزیزو، یہ زینب جواب دے رہی ہیں۔ سید سجاد کو بولنے کی ضرورت، جب زینب یزید کو غلاموں کی اولاد کہہ رہی ہیں تو سجاد غلاموں کی بیعت کیسے کریں گے؟ تو عزیزو، سارا زور اسی بات کے اوپر تھا کہ حسین کو علیہ باللہ جھکا دیا جائے۔ انہوں نے کہا پانی بند کر دو، کہا بند کر دیں گے۔ لیکن وہ جو نشست تھی، 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، قاضی شریح، عمر ابن عاص، عمر ابن سعد اور ابن زیاد اور ابن حریث، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان قل للحسین انزل علی حکم الامیر، حسین سے کہو امیر کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، بیعت کریں۔ تو عمر سعد جو تھا وہ مدینے کا رہنے والا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ فرمایا انہو لا یبایع، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بین قلبہی لقلب ابی، حسین کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ان کے بابا علی کا دل دھڑک رہا ہے۔ عزیزو، تو حسین کو حکم امیر پر نازل کرنے کے لیے پوری کربلا سجی ہوئی تھی۔ وہ 2 جملے، اور انشاءاللہ آپ کو زینب کے کچھ ملمحات کو آپ کے سامنے پیش کر کے چند جملے ذکر مصائب پڑھوں گا۔ عزیزو، کربلا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ 10 محرم آئی، اہل بیت شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچئے جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بقیت السیف ابقى عددا، جو لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں ان کی زندگی مرنے سے بدتر ہوتی ہے، ایسا ہی نا؟ تو جب کربلا میں 11 محرم کو پہنچے تو سب سے پہلے زینب روئی۔ بی بی رو کیوں رہی ہو؟ کہا رو کے بتا رہی ہوں کہ جو روتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور جو نہ روتے ہیں نہ رونے دیتے ہیں وہ حیوان ہوتے ہیں۔ اور زینب صحابیہ ہیں، زینب صحابیہ ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، صحابیہ کی بیٹی ہیں اور نبی کی نواسی ہیں۔ متعدد صحابیت جمع ہے۔ وہ جو کہتا ہے رونا بدعت ہے، اس سے کہو باہر والے صحابی نے یہ کہا ہے رونا بدعت ہے۔ لیکن زینب نبی کی بیٹی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کی بیٹی ہیں، حسن کی بہن ہیں، حسین کی بہن ہیں، بلکہ کہوں صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، صحابیہ کی بیٹی ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، صحابی کی بہن ہیں۔ ان کا فتویٰ یہ ہے نہ رونا بدعت ہے، رونا سنت ہے۔
साराबाद बर मोहम्मद। अभी तो जहां तक मैं आपको लाया यहां तक लाया। अब उसके बाद उन्होंने कहा ला तबकी लिहाज़ा अहल बैत बाक़िया, ऐसा करो कि ये लोग मुंह दिखाने के काबिल ना हो, बाकी न रहें। अजीजों, ज़ैनब बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद एक हाथ पुष्ट के नीचे डाला इमाम मज़लूम को, दूसरे हाथ से सीना या शाना पकड़ा और उठाया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, मैं आपसे मुखातब हूँ, मेरे खुदा हमसे कबूल कर ले ये कुर्बानी। धोखे से मारा जाने वाला कुर्बानी नहीं होता, धोखे से मारा जाने वाला कुर्बानी नहीं होता। कुर्बानी जब आप करते हो तो इरादे से कुर्बानी करते हो। ज़ैनब ये कह रही है यजीद और माविया की औकात क्या है कि वो हमें घेरे, हम अपनी मर्जी से मैदान में आए हैं ताकि बताएं खुशियों में भी हम बंदे हैं, मुसीबतों में भी हम खुदा के बंदे हैं, हम अपने इरादे से आए। और अज़ीज़ों, ये कारवां कूफा पहुंचा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कारवां कूफा पहुंचा, अहले इल्म बैठे हुए। दुश्मनों ने क्या साजिश की कि अभी भी बहुत से मुफ्ती हजरात मिंबरों बैठ के कहते हैं और कहते कि साहब इमाम हुसैन को तो यजीद ने मारा ही नहीं, इमाम हुसैन को यजीद ने मारा ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छा साबित नहीं है कि लश्कर यजीद ने कत्ल किया है। अगर ज़ैनब न जाती करबला, मीडिया क्या कहती, गौर से सुन लीजिएगा। मीडिया ये कहती कि इमाम हुसैन के लश्कर पर हम पहुंचे, हमने देखा कि सारे लोग शहीद हैं, माल लुटा हुआ है, ऐसा लगता है कि इलाके में फिरने वाले डाकुओं ने हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। अब क्या होता, यजीद की तरफ से एक कमेटी का गठन होता, वो आती, आने के बाद 1 महीने के बाद फैसला देती कि हाँ सही है कि डाकुओं ने मार दिया। यजीद भी 3 दिन गम का ऐलान करता, पूरे ममलकत इस्लामी में सोग होता, और उसके बाद इमाम हुसैन की फाइल नहीं, पीछे वालों हक अदा करो, इमाम हुसैन की फाइल बंद हो जाती। दूसरा नजरिया ये देते कि नहीं साहब अलयाज़ु बिल्लाह कि सहरा में थे, रास्ता अलयाज़ु नक़ल कुफ्र न बाशत, अलयाज़ु बिल्लाह रास्ता गुम हो गया था, लिहाजा बेआब गिया सहरा में थे और भूख और प्यास की शिद्दत से मर गए। अजीजों, अकबर की रिशादत खत्म हो जाती, अब्बास की शहादत खत्म हो जाती, औनो मोहम्मद का शरफ खत्म हो जाता, हुसैन का खून जाया हो जाता। लेकिन ज़ैनब जो थी, नहीं खामोश न रहना, ज़ैनब जो थी जिसने अब्बास को बचाया, अकबर को बचाया, कासिम को बचाया, लफ्ज़ बदलो, ज़ैनब ने इब्राहिम को बचाया, इस्माइल को बचाया, नूह को बचाया, मोहम्मद को बचाया, अली को बचाया, सजदे को बचाया, कुरान को बचाया, रोज़े को बचाया, हज को बचाया, तवाफ को बचाया, उबूदियत को बचाया, शरफ को बचाया। एक जुमला कहूँ, 1,24,000 अंबिया पे एहसान हुसैन का है, हुसैन पर एहसान ज़ैनब कुबरा का है।
آج ہمارے ملک میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں آتنک. بولیے نا بھائی. آپ کے لیے میں اپنی 2 مجلسیں چھوڑ کے آیا ہوں. آپ پوچھ سکتے ہیں رضا صاحب سے. کل سے میری مجلس تھی لیکن 2 مجلسیں چھوڑ کے آیا ہوں. لیکن آپ محبت اتنی دیتے ہیں کہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ آخرت میں سب ساتھ آئیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو عزیزو، تو اب ایک لفظ ہے آتنک وادی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیررسٹ. انگلش میں، عربی میں کہتے ہیں ارہابی. 3 لفظ. اب اس لفظ کو جس کے اوپر چسپا کر دو تو کیا ہوگا؟ بغیر اپیل کے، بغیر دلیل کے، بغیر وکیل کے آپ کا مقدمہ خارج ہو جائے گا. ایسا ہی نا بھائی؟ جس کو مارنا ہو اس کو آتنکوادی کا نام دے دیجئے، وہ ختم. اب دیکھیں نا کہ اتنے سے چوزے کو پکڑ لاتے ہیں، یہ ماسٹر مائنڈ ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. اب تو میرے یار کا کسبل نکل گیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور وجہ یہ ہے کہ زور بازو کیوں ختم ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ اپنا علی رہنے دیجئے، ہمیں تو تم والا چاہیے. ہم نے اپنا علی واپس لے لیا. اب اس ڈال سے اس ڈال تک کودتے پھرو، نہ حکومت ملے گی نہ قدرت ملے گی. قدرت زینت وہی ہے جہاں علی ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اب آتنکوادی اس کی کتنی خطرناک لفظ ہے. کسی کو مارنا ہو یہ لفظ دے دیجئے، کوئی سنوائی. قدیم زمانے میں آتنکوادی کے برابر کی جو لفظ تھی اس کا نام تھا خارجی. پورے مجمع سے مخاطب ہوں، اگر ایک ہی لفظ میں پہنچا سکا تو میری پوری زندگی کی محنت وصول ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں آخری مجمع تک کیا کہتے ہیں؟ خارجی. اب آپ سمجھئے کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے شام میں کوفہ میں یہ شور مچایا گیا تھا. نہیں، مزہ تبھی آئے گا جب بات کو سمجھ لیجئے. لوگ اسی لیے تماشا دیکھنے آئے تھے. کوئی ہاتھ میں پتھر لے کے آیا تھا، کوئی آگ و لکڑی لے کے آیا تھا کہ خارجی آ رہا ہے، العیاذ باللہ آتنکوادی کا قافلہ آ رہا ہے. عزیزو، سارا مجمع جمع تھا اور ہر آدمی یہ سننا چاہتا تھا کہ خارجی بولے گا تو کیا بولے گا. زینب چوراہے پہ پہنچی، خاموش تھی. زینب اونٹ کی پشت پہ کھڑی ہوئی. عزیزو، انہوں نے ڈھول بجانا شروع کیا، تلواروں کو تلواروں سے ٹکرانا شروع کیا، گھوڑوں کے منہ پر کوڑے مارنے شروع کیے، آوازیں بلند ہونے لگی. اب عزیزو، روایت کا جملہ فَأَشَارَتْ بِيَدَهَا، انگلی گھمائی. نہیں، حق نہیں ادا کر رہے ہو. ان ماؤں کی دودھ کی قسم جو نام زینب پہ تم نے پیا ہے. انگلی گھمائی. اب جو انگلی گھمائی، انسان چپ ہو گئے، حیوان چپ ہو گئے، گھنٹیاں چپ ہو گئی. انگلی گھمائی، حیوان چپ ہو گئے. عزیزو، جن لوگوں نے بکری وغیرہ چرائی ہو میری بات سمجھیں گے. گھنٹیوں میں ایک زبان ہوتی ہے، ادھر ٹکراتی ہے ادھر ٹکراتی ہے. اب جو زینب نے اشارہ کیا تو گھنٹی کی زبان اپنی جگہ پر رک گئی. زینب یہ اعلان کر رہی ہے وہ تو ہمارا صبر تھا، ولایت استعمال کر دیتے تو تمہیں چور چور کر دیتے.
جملہ دیکھیں، فاشارت یا فاومعت، یعنی اس طریقے سے گھمایا، فسکتت، سب چپ ہو گئے، حتی الجرس، یہاں تک کہ گھنٹیوں بھی بولنا بند ہو گئی۔ زینب بتانا چاہتی تھی پنجہ نہ سمجھو، انگلی کی طاقت دیکھو۔ ایک تاریخی جملہ بولنے جا رہا ہوں، زینب کہہ رہی ہے اے یزیدیوں، جو ہاتھ تم مانگ رہے تھے وہ بہت دور کی بات ہے، اس ایک انگلی کا مقابلہ۔ اہل علم بیٹھے، فاومات، اشارہ کیا، بتانا یہ چاہا میں علی کلام کی بیٹی ہوں، علی کلام کی بیٹی ہوں، بولوں گی تو قیامت اور آسمان اور زمین کے قلابے مل جائیں گے، ابھی تو میری ولایت اور اشارت کی طاقت دیکھو۔ اور جملہ کہنے دیجئے، زینب یہ بتا رہی ہے ارے تم کن چکروں میں ہے، یہ وہی انگلی ہے جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ خطاب ابھی مولانا کتنے دیر ہوئے مجھے ممبر بیٹھے ہوئے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی محمد، بس تو ختم کر دیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والی محمد۔ 1 گھنٹے بعد تو میرا موٹر گرم ہوتا ہے، صلوات پڑھیے محمد والی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والی محمد۔ تو زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا انگلیوں سے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اب وہ حسن منظر دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میری تقریر کی ابتدا آپ کو نہیں یاد ہے، زینب اس عظمت حسن ملکوت جلال و جمال پروردگار کا نام ہے جو آنکھوں سے نہیں فکر سے منظر دیکھا جاتا ہے۔ حسن منظر دیکھ رہے ہیں۔ زینب نے انگلیوں کے اشارے سے قوم کو تسخیر کر لیا۔ دوسرا جملہ بولنے جا رہا ہوں اور آپ کی اجازت ہے۔ وہ لوگ جو جانے کون کون سا تصور لے کے آئے تھے کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ ارہابی ہیں، یہ خوارج ہیں، چلو دیکھیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں یہ کون سا خوارج ہے جو ہمارا حشر بدلنے پہ طاقت رکھتا ہے۔ عزیزو اہل علم بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ایک صنعت ہے عربی زبان میں، اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت التوطین، جہاں سامع آمادہ نہ ہو، جہاں کلام کا موقع نہ ہو، اگر اسے آمادہ کر لو تب فصیح ہو، بلیغ ہو۔ کوئی سننے والا نہ تھا، کرامت دکھائی، کان لے لیے، شعور لے لیے، مشاعر لے لیے، ہوش لے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ تو پھوپھی نے جلوہ دکھایا ہے، جب پردہ غیب سے بھتیجا آئے گا۔
صنعت توطین. صنعت توطین کا مطلب یہ ہے بیس بنانا, زمینہ گفتگو تیار کرنا. یہ ممبر لگا ہے, یہ شیعوں کا مجمع ہے, میں بول لوں تو ہنر نہیں ہے. ممبر کسی اور کا, مجمع کسی اور کا, ممبر کسی اور کا, مجمع کسی اور کا. خطبہ دے, شام پہ قبضہ کر لے تو اسے فصاحت و بلاغت کہتے ہیں. عزیزو, ابھی تک جو سننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے ہتھیار ڈال دیا ہے. میں تلوار کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذہن کا ہتھیار ڈال دیا ہے. اب ہر آدمی آمادہ ہے. ماذا تقول ہذہ, یہ کہنے والی کیا ہے؟ عزیزو پوری توجہ سے سنیے گا, جواب بھی دیجئے گا. خطبہ دیا, فرمایا الحمدللہ, خدا اس تعریف کی, آتنکوادی اسلحے پہ بھروسہ کرتا ہے, خدا پہ بھروسہ. یہ بات الگ ہے کہ جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو اذان کا سہارا لیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. الحمدللہ اکرمنا بالنبی, یہی اس خدا کی تعریف جس نے ہمیں عزت بخشی اپنے نبی کے ذریعے سے. اب کان آمادہ ہیں, یہ کون ہے جو محمد سے اپنے کو اتنا قریبی بتا رہو, قریبی بتا دیے. فرمایا درود و سلام ہو میرے بابا محمد مصطفیٰ پر. عزیزو, جو تماشا دیکھنے آئے تھے متوجہ ہوئے شیور کی طرف, لعنت ہے تم پر, تم ہمیں علی علی جو مجمع آواز سننے کو تیار نہ تھا, پہلے زینب نے انگلیوں سے انہیں اسیر کیا. اس کے بعد توحید کا ذکر کر کے ذہن بدلا. توحید کے بعد یہ کہا میرے باپ پر سلام ہو, جو تماشا دیکھنے آئے تھے منہ پہ تماشا مارنے لگے. یہ محمد کی بیٹی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ زیارتوں میں ہم کیوں کہتے ہیں محمد کے لال تم پہ سلام. یہ وہ نسبت ہے جو کفار کو بدل دیتی ہے, تو اپنوں کو کیسے نہ بدل. الحمدللہ صلی اللہ علی ابی محمد. میرے باپ محمد پر درود و سلام. جو تماشا دیکھ رہے ہو نا, ابن سعد پر لعنت پر خدا لعنت ہو, تو نے نبی کی اولاد کو ہمیں. عزیزو بتو جملے. یہ قافلہ دربار میں پہنچا. اب ظاہر ہے بھانڈ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے مولا عباس کی ایک لفظ مجھے بالکل سٹیک لگتی ہے. خانہ کعبہ میں چڑھ کے کہا تھا چھت پر, آئینہ ابن السیدات والطاہرات, کہاں سیدہ اور طاہرہ کا بیٹا, وَأَيْنَ أَبْنَاءُ الرَّاقِصَاتُ الْمُغَنِّيَاتِ, کہاں ناچنے والی عورتوں کا بیٹا.
पुरानी जबान है भांड, ढोल धमाके लिए हुए, ताशे और लेके बैठे हुए हैं, अपनी जीत का ऐलान। ज़रा घबरा ना, बुला ले। जब चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं उसे। अजीजों, यजीद की सबसे बड़ी, मैं नहीं कह रहा, बर्नार्ड शाह कहता है, यजीद की सबसे बड़ी हिमाकत ये थी, करबला में मामला तमाम कर देता, लेकिन ज़ैनब को असीर करके ले गया। ज़ैनब ने करबला पहुंचाया, हुसैन पहुंचाया, सिफ़ीन पहुंचाया, खैबर पहुंचाया, खंदक पहुंचाया, बद्र पहुंचाया, हुनैन पहुंचाया। ये ज़ैनब नहीं थी, ये लिसानुल्लाह थी, ऐनुल्लाह थी, इल्मुल्लाह थी, जम्मुल्लाह थी, शरफुल्लाह थी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नारा लगाने की कुछ शान होती है। नारा ऐसा लगाओ कि बुश की हिचकियां रुक जाए। नारा ऐसा लगाओ कि नेतन्याहू को मौत आने लगे। नारा ऐसा लगाओ कि मोहम्मद बिन सलमान को वुजू करना पड़ जाए। नारा ऐसा हो कि रगों का खून मख्त में आए, दिल आवाज से लब्बैक या ज़ैना, लब्बैक या ज़ैना, लब्बैक या ज़ैना, सलावत पर मोहम्मद। मैं क्या करूं, वक्त की डोर मेरे हाथ से भागी चली जा रही है। मैं क्या करूं अजीजों, इसलिए कि तज़किरा बड़ी का है, वक्त भी उसके सामने बहुत हकीर है। उसका तज़किरा पढ़ने के लिए अब्बास जैसा जमाल चाहिए, अली जैसा जलाल चाहिए, हुसैन जैसी शुजाअत चाहिए, हसन जैसी कुदरत चाहिए। जब ये सब जमा हुआ तो जो ज़ैनब ने करबला से शाम तक सैयदे सज्जाद तो पहुंचाया था, मिंबर पे जाके वही सबक इस्मत के लहजे में सुना दिया। मैं मक्का का बेटा हूँ, मिना का बेटा हूँ, सफा का बेटा हूँ, सरवा का बेटा हूँ। मिंबर पे नहीं जा सकती थी तो भतीजे को भेज के अली की अजमत का इकरार करवाया। दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंची, दो जुमले अजीजों, दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंची। इब्न ज़ियाद कुदरत के नशे में चूर था, कुदरत के नशे में चूर था। बड़े बड़े रिश्वतखोर, घूसखोर मुहक्किकीन को बुलाया हुआ था। अहले कलम जमा थे, नकली आले उमैया के सफ़हात लिखने वाले जमा थे, जश्न ईद मनाने के लिए जमा थे। उन्हें क्या मालूम था कि ज़ैनब का वरूद उनके रंग में भंग डाल देगा, उनके वजूद को मिटा देगा। ज़ैनब जब दरबार में पहुंची तो जाहिर सी बात है, दरबार का मरकज जो था इब्न ज़ियाद का तख्त था। ज़ैनब दखलत फमान नजरत वमल तफतत, दाखिल हुई, नजर इल्तिफात भी इब्न ज़ियाद पे नहीं डाली। इब्न ज़ियाद को ये बात खल गई। ज़ैनब उधर जाने के बजाय एक कोने में जाके बैठ गई। कहा ये कौन है जो मुझे खातिर में नहीं ला रही है? कोई नहीं बोला। अकेली आवाज थी, जिल्लत की आवाज, बेहयाई की आवाज, बेगैरती की आवाज, निजासत के साफत की औलाद। अजीजों, ये कौन है? फिर भी कोई नहीं बोला। वो इश्तशात बिल गज़ब, गुस्से में आ गया। कि ये कौन है? वो कोई बोला कि तू क्या जाने ये कौन है? ये बनी हाशिम की आक़िल है, ज़ैनब कुबरा।
ابن زیاد نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. زینب نے فرمایا کوئی جواب نہیں دیا. ایک جملہ گھر جائیے گا تو یاد کیجئے گا. زینب کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے. سر یحییٰ تشت میں اپنی مظلومیت کی فریاد کر رہا تھا سلام اللہ علیہ. تمام فرزندان انبیاء جو قتل ہوئے اصحاب اخدود یہ درد کا مجسمہ تھے. لیکن ذرا فرق دیکھیں زینب کبریٰ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا میں صبر کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل موت کو مصیبت سمجھتے تھے اس لیے صبر کی بات کر رہے تھے. زینب کی عظمت دیکھیے. زینب دربار میں داخل ہوئی. اس نے ایک سوال کیا کیفا رأیت صنع اللہ بأخیک. زینب تم نے خدا کو کیسا پایا؟ نہیں پورے مجمع سے مخاطب ہوں. تم نے خدا کو کیسا پایا؟ مشہد کیا ہے؟ منظر کیا ہے؟ مصائب نہیں پڑھنا. دو جملے. ایک طرف تشتوں میں سر ہے, بیویوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے, آغا کے پیر میں ہتھکڑی و بیڑی ہے, بیویوں کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں, بچے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف رأیت صنع اللہ. زینب اب بتاؤ خدا کیسا ہے. نہیں میرا مجمع چپ نہ ہو, اب بتاؤ خدا کیسا ہے. یہ زینب کھڑی تھی. 1,24,000 انبیاء نے ہاتھ جوڑ دیا. زینب ہماری عبادت تمہارے ہونٹوں میں ہے. محمد نے آواز دی میرا قرآن ان دو ہونٹوں میں ہے. علی آواز دیتے ہیں 83 جنگوں کی عظمت زینب تمہارے ایک جملے میں ہے. حسین آواز دیتے ہیں میرے خون کی قدر و قیمت ایک جملے ہے. زینب تم اگر بولو گی یہ اسلام کی زبان ہوگی, یہ قرآن کی زبان ہوگی, یہ نبیوں کی زبان ہوگی. زینب سوچ سمجھ کے بولنا. بس زینب نے عزم امامت سے سر اٹھایا, جزم نبوت سے ارادہ کیا, فطرت فاطمہ کو نظر میں رکھا, عظمت حسین کو اپنے وجود میں رکھا. فرمایا میں نے خدا کو حسین دیکھا, جمیل دیکھا. وہ جو زینب کو بلکتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اس کے منہ پہ زینب نے تماچا مار دیا. لوگ پوچھیں گے زینب سر کٹنے کو تم جمال کہتی ہو, کہ گھبراؤ نہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے مردوں کو بھی عزت دینے کے لیے شہید کہیں گے. تب سمجھنا جمال کسے کہتے ہیں, جلال کسے کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس دربار سے زینب فاتح شام میں. بس 2 جملے زحمت تمام. اب دیکھیں کہ زینب نے دربار شام میں کیا کیا. 2 جملے زحمت تمام. پوری توجہ کا طالب ہوں. بس چند جملے اس کے بعد اس جھولے کا مصائب پڑھوں گا جس نے زینب جیسی صابرہ کے وجود کو لرزا دیا تھا. لیکن 2 منٹ ٹھہر جائیے, لطف طبی ہے. زینب یزید کے دربار میں ہیں, ساری دنیا کے امراء بیٹھے ہوئے ہیں, سارے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یزید کے ابا نے 40 سال قوم سے جھوٹ بولا ہے. اب شام والوں کیا معلوم سید کون ہے غیر سید کون. تو یزید کے ابا نے, اب میں کہہ رہا ہوں عرف کہتی ہے, پتہ نہیں تھے نہیں تھے, آسمان خدا جانتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یزید کے ابا نے 40 سال جھوٹ بولا. اب بیچارے شامی سیدھے سادے, آپ کون ہیں؟ اور صاحب ہم قریشی ہیں. آپ کون ہیں؟ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں. آپ کون ہیں؟ ہم مکے کے سید ہیں. تو شام والوں نے سید سمجھ کے احترام کرنے لگے. ایک جملہ کہوں,
معاویہ اور یزید کی حکومت کا پایا جو تھا وہ رشتہ داری تھی. معاویہ اور یزید کی حکومت کا جو پایا تھا وہ کیا تھا؟ رشتہ داری تھی. اب اگر حکومت کو الٹنا ہو تو ان ستونوں کو کاٹنا ہوگا، جیسے بابا نے جمل میں اونٹ کا پایا کاٹا تھا. حکومت اوندھے منہ کے بل گر جائے. اب زینب سلام اللہ علیہا دربار میں پہنچی تو زینب کو کچھ تو کہنا تھا. سارے لوگ یزید کو، ان کے باپ کو قریشی سمجھ رہے تھے، ابتہی سمجھ رہے تھے، مکی سمجھ رہے تھے، بطحی سمجھ رہے تھے، تہامی سمجھ رہے تھے، بوطلبی سمجھ رہے تھے، مطلبی سمجھ رہے تھے. زینب نے یزید کو مخاطب کیا، یا یزید یبنت لقا، اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد. لوگوں نے کہا یزید تم تو سید تھے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم تو قریشی تھے، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اب عزیزو زینب نے یہ بات کہی. بیٹے سے کہا بیٹا میری آواز تم منبر پہ جا کے بول دے تاکہ علی کی بیٹی کا حملہ ہو جائے اور تمہاری طرف سے حکومت کا خاتمہ ہو جائے. سید سجاد منبر پہ گئے. 2-3 جملے عزیزو. جب مؤذن نے اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے کہا چپ ہو جا، تجھے اسی نبی کی قسم. اس کے بعد متوجہ ہو یزید آخری والے، یزید ھذا الذی شاہدتہ بنبوتہ، یہ وہ جس کی نبوت کی گواہی تم نے دی. مولا کہنا کیا چاہتے ہو کہ تم سمجھے نہیں؟ جو کل نماز کا مذاق اڑا تھا آج وہ اذان دلوا رہا ہے، وہ اذان دلوا رہا ہے. عزیزو فرمائے یزید ھذا الذی شاہدتہ بنبوتہ، جس نبی کی گواہی تو دے رہا تھا. جدک ام جدی، تیرا نانا تھا یا میرے نانا تھے؟ اگر تو کہے تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا ہے. تیری ماں کا نام ہندہ ہے، باپ کا نام معاویہ ہے، دادا کا نام ابو سفیان ہے. تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، تاریخ میں جتنے کوٹ میں چور لائے جاتے ہیں وہ منہ پر کپڑا ڈالتے ہیں. روایت کہتی ہے یزید نے سر پہ عبا ڈالی. یزید نے سر پہ عبا ڈالی، بھاگ کھڑا ہوا. ایک جملہ تاریخی جملہ ہے، زینب و سجاد نے للکار کا بابا ثقیفہ کا بھاگا ہوا چور میں نے شام میں پکڑ لیا. یہ ہے زینب کبریٰ. یہ چور ثقیفہ سے بھاگا تھا، آج اس کو ہم نے پکڑ لیا. آج ہم نے اس کو پکڑ لیا. اور بابا کام وہ کروں گی جس پہ آپ بھی عش عش کریں گے. مدینے جا کے فرش اعضا نہیں بچھاؤں گی، اسی قاتل کے گھر میں مقتول کا فرش بچھاؤں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو فرش اعضا بچھانے کا موقع امام بارگاہ میں ملا ہے. لیکن اماں زینب کی قسمت دیکھو، اسی کے گھر میں اپنے عزیزوں کا ماتم کرنا چاہتی ہے جس گھر نے ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے. چونکہ مجھے چند جملے حضرت علی اصغر کا مصائب پڑھنا ہے،
کربلا کا سب سے ننھا شہید جس کی مظلومیت کی کوئی حد نہیں ہے عزیزوں، صاحب ریاض القدس اور صاحب اسرار الشہادہ یہ لکھتے ہیں کہ 3 دن ہو گیا تھا علی اصغر کے بدن میں جنبش نہیں تھی۔ جنبش کیسے کرتے؟ جس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا تھا اور پانی کا امکان نہ تھا، وہ تو واجب تھا کہ حجت خدا کی آواز پر کوئی لبیک کہتا۔ اصغر نے خود کو لبیک کہا، جھولے سے گرا لیا۔ بابا اصغر پیاسا ہے، مرا نہیں ہے۔ بابا آپ کی آواز کو میں خالی نہیں جانے دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جوان کا مرنا سخت ہے، لیکن جوان بیان کر سکتا ہے درد کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے، لیکن ننھا بچہ بیان نہیں کرتا۔ میں نے علماء سے سنا ہے، بعض روایتوں میں بھی دیکھا ہے کہ کان ینظر الی عماتہ و اخواتہ و امہاتہ، اصغر کچھ کہتے نہیں تھے، بس اپنی پھوپھیوں کو تکتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تمہاری گود میں بچہ ہے تو اس بچے کو جدا کر دینا۔ کبھی پھوپھی کو دیکھتے تھے، کبھی ماں کو دیکھتے تھے اور آواز دیتے ہوں گے عجب نہیں، اے ساقی کوثر کی لاڈلی، آپ کا بھتیجا۔ تصور شرط ہے۔ روایتوں میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ کان حال بینہ و بین السماء دخان، کلیجہ بھن گیا تھا، ایسا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک حسین کو دھواں دھواں نظر آ رہا تھا۔ عزیزو بہت روئیے گا اگر غور کیجئے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کا کلیجہ جگہ جگہ سے شگاف ہو چکا تھا۔ تیسری روایت میں ہے کہ زبان میں کانٹے آ گئے تھے۔ یہ حسین کا حال ہے جو 57 برس کے ہیں، ذرا اصغر کا حال پوچھو، کیا کلیجہ پھٹ نہ گیا ہو؟ کیا دل بھن نہ گیا ہو؟ شاید یہی وجہ ہو۔ عزیزو منہ کو کھولتے تھی، منہ کو بند کرتے۔ اجرکم علی اللہ۔ انشاءاللہ آپ سب کو 40 جانا نصیب ہو۔ زینب نے جو فرش عزا بچھایا، آزادی ہو گئی، تبرکات آنے لگے، سارے تبرکات آئے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جو بھی تبرک آیا ایک ماں نے بڑھ کے لے لیا، ایک تبرک آیا 2 بچوں کا، وہ کسی نے نہیں لیا۔ شام کی عورتوں نے کہا لعل اماتہم قد ماتت، لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی۔ ام کلثوم نے کہا نہیں، وہ جو بیٹھی ہے نا وہ ان بچوں کی ماں ہے، انہوں نے قسم کھایا ہے یتیموں کا ماتم کریں گی، اپنے بچوں کو نہیں روئیں گی۔ عزیزو ایک جملہ، ایک سر تشت میں آیا، پورے دربار کو لرزہ بر اندام کر گیا۔ اب جو خان پوش ہٹایا گیا، جھنڈولے بال تھے، چھوٹا سا چہرہ تھا، عزیزو سر کٹا ہوا تھا۔ شام کی عورتوں نے دہائی دینا شروع کیا، کاش اس کی ماں مر گئی ہو جب اس کے سردر میں جدائی ہوئی ہو۔ برباب آگے بڑھی، اصغر کا ساتھ گود میں لے لیا، آ میرے لال، تیری ماں اسی دن کے لیے زندہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو آپ مصاب ہو گئے، آپ نے اصغر کا ماتم کر لیا۔ آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت میرے استاد ہیں، ایک آدمی آیا وہ کہتا قبلہ میں بہت دن سے پریشان ہوں، میرے لا علاج بیماری ہے،
ہر طرف سے غریبی نے گھیر رکھا ہے، کیا کروں؟ فرمایا اگر کربلا جا سکتا ہے تو وہاں جا، نہیں تو گھر میں بیٹھ کر 10 بار اصغر کی مصیبت کا تذکرہ اصغر کی مصیبت کا تذکرہ کر لو، خدا تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ اے مومنوں، آؤ اصغر کے سامنے ہاتھ جوڑے، سوکھے ہوئے ہونٹوں کی قسم، اینٹھی ہوئی زبان کی قسم، اس گلے کی قسم کہ کان سے کان تک تیر نے چھیڑ ڈالا تھا، آقا ہمیں کربلائی بنا دے، ہمیں کربلائی بنا دے۔ عزیزو، اصغر کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ آغا صابر خراسانی کہتے جس زمانے میں ایران میں کورونا تھا، حرم امام رضا کے روزے کو تقریباً بند کیا گیا تھا، کہتے ایک عورت آئی اور کہہ رہی تھی میں حرم میں جاؤں گی، انہوں نے کہا منع ہے، کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ ہاتھ میں ایک بچہ لیے ہوئے تھی جو کفن میں لپیٹا ہوا تھا، جو جنبش نہیں کر رہا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا آج ہی پیدا ہوا ہے، ہمیں ڈاکٹر نے کہا یہ مر گیا ہے۔ میں حرم کے نیچے سے گزر رہی تھی، میں نے کہا امام رضا کے ہوتے ہوئے میرا بچہ مر جائے۔ عزیزو بچے کو لے آئی، کہا مجھے جانے دو، کہا جا نہیں سکتی ہیں آپ۔ خادم نے کہا اگر تم کہو تو میں حرم تک پہنچا دوں۔ اس عورت نے کہا بس ایک جملہ مجھے کہنے دے، کان میں کچھ کہا لے جاؤ۔ عزیزو حرم کے پاس لے گیا، مست کیا، اس کے بعد لا کے عورت کے ہاتھ میں دیا، 1 منٹ بھی طول نہیں گئے، کھینچا تھا، لے کے آئی، ابا اڑھائی، اب اس کے شانے ہلنے لگے۔ صابر کہتے میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بچہ دودھ پی رہا ہے۔ میری ماں بچہ دودھ پی رہا ہے۔ میں قریب گیا، اس عورت سے کہا کیا کہا؟ کہا میں نے بیت نہ کہا، آپ کو رباب کے اصغر کی قسم میرا بچہ مجھے لوٹا دو۔ امام رضا نے اصغر کے صدقے میں میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ بس عزیز، بس میں نے مجلس پڑھ دی۔ سال آئندہ کون زندہ؟ جو زندہ ہوگا وہ روئے گا، جو زندہ نہیں ہوگا وہ قبر میں کروٹیں بدل۔ آؤ علی اصغر کی مدد سے اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ عزیز و روایتوں میں ہے کہ علی اصغر کو امام حسین لے کے چلے۔ عزیزو، میرے استاد آیت اللہ العظمہ شیخ حسن زادہ عملی کہتے ہیں میرے حساب سے اس دن کربلا کی گرمی 60 ڈگری سے زیادہ رہی ہو، اور اگر ریت پر 2-3 گھنٹے سورج چمکے تو اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے فرمایا یا قوم، اگر میں خطا کار ہوں، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ حسین نے اصغر کو خاک پر لٹا دیا۔ یا زہرا، یہ جملہ آپ کے لیے پڑھا، بس علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، اے بابا مجھے اٹھا لیجئے بابا۔ بس عزیزو، جھولا اٹھانا ہے، 2 جملے۔ علی اصغر کو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور وہاں تمہیں آج ہم کیوں جھولا اٹھاتے ہیں، ہم کیوں علی اصغر کا ماتم مناتے ہیں؟ چونکہ حسین نے ہمیں یاد کیا ہے۔ فرمایا شیعتی لیتکم جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعہ کاش تم ہوتے اور دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ان کو رحم نہ آیا، انہوں نے تیر سے میرے بچے کو مار ڈالا۔ ایک جملہ عزیزو روایتوں میں ہے، کون سا تیر استعمال کیا تھا؟
محدد بسلاس حدود، 3 پھال کا تیر جو کہ لکڑی پہ بندھا ہوا تھا، اور عزیزوں اس تیر کی مجموعی جو چوڑان رہی ہوگی، جو عرض رہا ہوگا، وہ کم سے کم 4 انگوش سے زیادہ رہا ہوگا۔ عزیزوں اور مولا نے کمان کھینچا، کمان کڑکی، تیر چلا۔ اب زوائد کا جملہ سنو، تیر گلا چھیدتا ہے لیکن سید فرماتے فَذَبَحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، کان سے کان تک بچے کا گلا کاٹ ڈالا۔ عزیزو جنازہ نہیں اٹھا، حسین اصغر کو لے آ رہے، جھولا لے آؤ، کس شان سے لا رہے ہیں، سر لٹکا ہوا، من کا ڈھالا ہوا، رباب اصغر کو گود میں لے رہی ہے۔ اے میرے لال امثلو کا ینہر یا بنیا، ہائے میرے لال یہ ماں تجھ پہ قربان جائے، واسغرا واس۔
कैसे भुलाऊं चांद सी सूरत। कौन रुलाती कौन रुलाती है तेरी फुरकत।
مصروف نواخانی و سینہ زنی انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور میزبان انجمن مصروف ہے، امام حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہماری پہلی میزبان انجمن مقامی انجمن اصغریہ قدیم امہٹ سلطان پور کے صاحب بیاض اور ان کے دستے سے گزارش ہے کہ آمادہ ہو جائیں، عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں۔ ہماری میزبان انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور آپ حضرات کے روبرو تھی۔ اب میں اپنی اس فہرست کی پہلی انجمن مقامی انجمن محتاج تعارف نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں انجمن اصغریہ قدیم امہٹ سلطان پور کے صاحب بیاض اختر نقی صاحب سے اور ان کے دستے سے کہ نوح و ماتم کے سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، کیونکہ یہ سلسلہ بنا منقطع ہوئے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ انشاءاللہ رات بھر شب بیداری کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد صبح صادق کے بعد انشاءاللہ 18 بنی ہاشم
کہ تابوت کا تعارف ہوگا اور یہ جلوس اختتامی منزلوں پر اختتام پذیر ہوگا۔ تمامی مومنین سے اور بالخصوص انجمن ہائے ماتمی سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پکارنے کے فوراً بعد عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ انجمن اصغریہ قدیم امہٹ سلطان پور آپ حضرات کے روبرو ہے، سماعت فرمائے۔ شہید زمن حسین السلام، ہے شہید زمن ہے شہید زمن ہے شہید زمن اے شہید زمن۔ سلام ہو اس پاک کی جس کا جسم اطہر نہ زمین پا تھا نہ زمین پا بلکہ تیروں پا معلق رہا۔ سلام ہو اس پاک کی جس نے تیروں کو مسلح عبادت بنا لیا۔ سلام ہو اس پاک کی جس نے وقت عصر علی اصغر کے لہو سے وضو کیا۔ سلام ہو اس پاک کی جس کے لاشے پا گھوڑے دوڑائے گئے۔ سلام ہو اس سر اقدس پر جسے کہ برسر نیزہ بلند کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ سلام ہو اس پاک کی جس کے لیے جنت سے لباس ہے۔ سلام ہو اس پاک کی جس کا لاشا بے گورو کفن 3 شب و روز پڑا رہا۔ سلام ہو اس پاک کی جس کے لاشے پا ماں نے مرثیہ پڑھا۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ صدائے ماتم بالکل نئے شاہدۂ ماتم پیش کر رہا ہوں بزبان امام مظلوم کربلا۔ انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہوگا اور شہزادی علمیان کو لٹے ہوئے کنبے کا پرسا۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بارگاہ امام مظلوم کربلا میں تمام عزاداروں کی جانب سے یہ سلام۔ اے غریب الوطن، اے غریب الوطن، اور بند بطور خاص مومنین، جس کو داشت بلا میں ستایا گیا۔ کیفیت بطور خاص مومنین، سامنے جس کے بھائی کو مارا گیا۔ بطور خاص سامنے جس کے بھائی کو مارا گیا، ابن خیبر شکن، ابن خیبر شکن، میں شہید زمن، ناز جس کا اٹھاتے رہے مصطفیٰ۔ بطور خاص نور عین علی دل برے فاطمہ، نور عین علی دل برے فاطمہ،
کسی امام مظلوم کربلا. بند بطور خاص حضرات. سامنے جس کے کڑے الجوا مر گیا. صاحبان اولاد کا مجمع مومنین. ہائے بکھرا تھا قاسم کا تن جا بجا. ہائے بکھرا تھا قاسم کا تن جا بجا. ہائے گن چادر. ہائے گن چادر. ملاحظہ فرمائیے بند مومنین. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا. عزادارو اسی کا لاشا بے گورو کا فن 3 شب و روز رہا. اس کا تیروں پہ لاشا معلق رہا. اس کا تیروں پہ لاشا معلق رہا. ہائے وہ بے کفن. ہائے وہ بے کفن. سامنے ایک بہن کے ستم یہ ہوا. کند خنجر گلے پر چلایا گیا. کند خنجر گلے پر چلایا گیا. ہائے تشنا دہن. ہائے تشنا دہن. جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا. راہ پرخار پر بھی چلایا گیا. راہ پرخار پر بھی چلایا گیا. وہ سیرے مہن. وہ سیرے مہن. السلام سکون شہ کربلا. جس کے رخ سار کا رنگ بدلتا رہا. جس کے رخ سار کا
اور مقطع ملاحظہ فرمائے اس مسئلے کا، اس سلسلے کا مقطع ملاحظہ فرمائے جہاں حضرات آصف اختر کی ہے آرزو بس یہی، بنت زہرا کے روزے پہ ہو حاضری، بنت زہرا کے روزے پہ ہو حاضری، صف بصف انجمن، صف بصف انجمن، ارباب اعزاء، آج کی شب بیداری کا مصرع شہزادہ شیر خوار کربلا کہ حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کی، ہزاروں باعثی مصرے پہ خطیب اہل بیت اور شاعر اہل بیت علی جناب مولانا سید نقی رضا نقی سلطان پوری کا یہ نوحہ ملاحظہ فرمائیں بزبان شہزادی رباب۔ انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور شہزادیہ لمیان کو ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ، شہزادیہ لمیان کو حسین مظلوم کا پرسہ، بی بی ام رباب کو ان کے شیر خوار کا پرسہ۔ پڑھتا ہوں ننھے اصغر کی مصیبتوں، ہوں ننھے اصغر کی تنابے کھنچتی ہے جیسے میرے مقدر کی جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے اب بطور خاص حضرات مصیبتوں کو جو پڑھتا ہوں ننھے اصغر کے، شیر بطور خاص حضرات تمہیں تو لے کے گئے شاہ اپنے ہاتھوں پر، تمہیں تو لے
ایک دکھیا ماں کے بیان اس شعر کے حوالے سے صاحبان اولاد کا یہ مجمع احساس شرط انشاءاللہ مصاب ہوں گے مومنین. بلا رہی ہوں میں کب سے اندھیرے جنگل میں، بلا رہی ہوں میں کب سے اندھیرے جنگل میں، سنائی کیا نہیں دیتی صدائے مادر کی، رباب خاک پخت کھینچ کر یہ کہتی تھی، رباب خاک پہ خط کھینچ کر یہ کہتی تھی، بنا رہی ہوں میں تصویر اپنے دل بر کے، بجائے عشق کے آنکھوں سے خون بلتا ہے، بجائے عشق کے آنکھوں سے خون بلتا ہے، یہ ڈر ہے آنکھ نہ ہو جائے میری پاتر کے، اور تضمین ملاحظہ فرمائیں، تضمین پیش خدمت جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں، جہاں تک آواز پہنچ رہے بطور خاص. لہد بھگونے کو پانی کہاں میسر ہے، لہد بھگونے کو پانی کہاں میسر ہے، حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کے، سکون کا کوئی بھی پہلو نظر نہیں آتا،
بزبان شہزادی ام رباب، کیفیت شہزادی ام رباب، اس شعر کے حوالے سے مومنین بطور خاص ہے ماں کی گود بھی سونی، سوہاگ بھی اجڑا، ہے ماں کی گود بھی سونی، سوہاگ بھی نوحے کا آخری شعر، اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے مومنین، اس نوحے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے۔ کفن یتیمہ کی خاطر کہاں سے لاؤں گی، کفن یتیمہ کی خاطر کہاں سے لاؤں گی، اٹھے گی جس گھڑی میت تمہارے قہر کی۔ اور اس سلسلے کا مقطع ملاحظہ فرمائے مومنین، نوحے کا مقطع پیش خدمت ہے۔ بیان ساری مصیبت کرے تو مر جائے، بیان ساری مصیبت کرے تو مر جائے، زبان رزتی ہے بیٹا نقی کی اختر کی، ہے کون لاش جو میدان سے لائے سرور کی، ماتم حسن
सुल्तान पूरा बाजार से मुखातिब थी। मैं ममनून और मशहूर हूँ इंतजामिया की जानिब से इस अंजुमन का और तमामी अंजुमन हाय आदमी का ज़दारों का खुदा सबको सलामत रखे। और इसी तरह अंजुमन के सेक्रेटरी से गुजारिश नजरिया कदीम हम हटके कि वो अपना हदिया ले लें तोहफे की शक्ल में, उनसे गुजारिश है। जज़ाकल्लाह। हज़रात हज़रात के रूबरू अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा कदीम अलीगढ़ अमहट सुल्तानपुर आप हज़रात के रूबरू है। इसके फौरन बाद अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर आप हज़रात के रूबरू का पुरसा पेश करेगी। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लें। इंशाअल्लाह 17 सफ़र को चुनाह में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस अज़ा का इनेकाद है, जिसमें मुल्क की मशाहीर और मुमताज़ अंजुमन हाय आदमी शिरकत कर रही हैं। अंजुमन परचम अब्बास नोएडा, अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी खाता सादात, अंजुमन सिपाही हुसैनी बंदौली सादात और अंजुमन आरफी बघरा मुजफ्फरनगर, अंजुमन हैदरी शमशीर, अंजुमन हैदरी कश्मीर आप हज़रात के रूबरू आएगी। बहुत दूर से अंजुमन आ रही है। अंजुमन अज़ाए हुसैन सुरौली सुल्तानपुर। और इस पूरे प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना कसीम आज़मी साहब पेश करेंगे। मौलाना सैयद साबिर रज़ा साबिर साहब जो झारखंड से तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना सईद हसन रज़ाई साहब जलालपुरी, मौलाना अकील अब्बास मारूफ़ी साहब और मौलाना सैयद मोहम्मद मेहंदी साहब क़िबला आप हज़रात के रूबरू वहाँ पर इंशाअल्लाह तकरीर पेश करेंगे। और जो 2 नौहा खान तशरीफ़ ला रहे हैं, सलीम बलरामपुरी साहब और मुदस्सिर जौनपुरी साहब, ये पूरा प्रोग्राम लाइव नशर किया जाएगा ज़दारी चितौड़ा पर। और इस प्रोग्राम में नज़र मौला का भी एहतमाम है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश रहेगी कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। आप हज़रात के रूबरू अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा कदीम अलीगढ़ अमहट सुल्तानपुर आप हज़रात के रूबरू है। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर के तमामी मेम्बरान से गुजारिश है कि वो आमादा रहें। और नौह मातम का इस सिलसिला इंशाअल्लाह सुबह सादिक तक जारी और सारी रहेगा, जिसमें हमारी 9 मुकामी अंजुमन हाय मातमी और इंशाअल्लाह 2 बैरूनी अंजुमन हाय मातमी होंगी, जिसमें अंजुमन बैरूनी अंजुमन में अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी मऊ साहिब बयाज मौलाना शफकत अब्बास साहब और अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा अम्बेडकर नगर साहिब बयाज ज़ुहैर साहब अकबरपुरी होंगे। आप तमामी हज़रात से इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत के साथ साथ सुबह सादिक के फ़ौरन बाद 18 कमर बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी। आप तमामी हज़रात से उस पूरे प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश है। और ये पूरा प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है, कई चैनल्स पर, ग्राफ एजेंसी पर नशर हो रहा है, अब्बास वीडियोस पर नशर हो रहा है, हर पल अज़ादारी सुल्तानपुर पर नशर हो रहा है और उसके अलावा और भी दीगर चैनल्स पर नशर किया जा रहा है। मोमिनीन से गुजारिश है कि अपनी मुकामी अंजुमन हो चाहे बैरूनी अंजुमन, उसका इस्तकबाल उसी तरह से करना चाहिए कि जैसे आप बैरूनी अंजुमन का करते हैं उसी तरह इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि मिस्र तरह पर यह अंजुमन हाय आदमी तब आजमाई करके आई हैं। शायर ने कलाम लिखा है और नौहा खान आप हज़रात के सामने पेश करना चाहते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई और पजीराई के लिए ज़रूरी है कि आप हज़रात मुतवज्जे हों और हर एक एक मिसरे को अपने फ़िक्र की उस पाकीज़गी पर रखें और दादो तहसीन से नवाजें, पुरसा पेश करें। आप हज़रात के रूबरू ये अंजुमन मौजूद है, अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा कदीम अलीगढ़ अमहट सुल्तानपुर आप हज़रात के रूबरू है। मौलाना आरिफ साहब आप हज़रात से मुखातिब हैं, समाअत फरमाइए। या हुसैन हुसैन बाबुदिल्लाह हुसैन बाबुदिल्लाह
حسین باب دلہ 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 نور خانہ رسول خاتم کشتی نجات اہل عالم نور خانہ رسول خاتم کشتی نجات اہل عالم ابا عبداللہ کرب و بلا کے داور میں شر تم ہی تو ہو شدت کی تشنگی میں سمندر تم ہی تو ہو وجہ بقائے دین پیمبر تم ہی تو ہو بنا الہ الہ ابا عبداللہ مٹی کو آسمان کار ماں بنا دیا دشت بلا کو دی کنگے باں بنا دیا جنگل کو تو نے رشک گلستاں بنا دیا سماعت کریں حضرات اللہ ہے گواہ ابا عبداللہ حسین واقف یہ مرتضیٰ نے کہا مرحبا حسین ہے زینت الرضا کی صدا مرحبا حسین ایک شور انبیاء میں اٹھا مرحبا حسین دین است دی پناہ ابا عبداللہ
तेज करो थोड़ा सा, तब मिसरा सही आएगा। ज़बान खुश्क की जुम्बिश हुई है असग़र की। सदाई गिरी सदाए गिरी या भी गूंजी अदू के लश्कर की। सदाए गिरी या भी गूंजी अदू के लश्कर की। कमान कड़ के गिरन में अभी सितमगर की ज़बान खुश्क की जुम्बिश हुई है असग़र की। समाअत करेंगे हज़रात जहाँ जहाँ मुमनीन तशरीफ फरमा है। तराई कलाम हाजिर कराऊं, एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ, खास तवज्जो चाहता हूँ। ज़बान खुश्क की जुम्बिश हुई है असग़र की। और तेज करो। यही मिसरा कहलवाओ। ज़बान खुश्क की जुम्बिश हुई है असग़र की। ज़बान निशान कब्र भी नज़े चुभा के ढूंढते हैं। अदू लहद में सरे शीर ख़ार देखते हैं। अदू लहद में सरे शीर ख़ार देखते हैं। अजीब कर्ब की दुनिया है लाश बेज़बर की। सफर में जिसकी कटी उम्र 6 महीने की, जिसे न घर ही मयस्सर हुआ जहां में कभी, जिसे न घर ही मयस्सर हुआ जहां कभी। ये दास्तान
लगता है अजब शीर ख्वार असगर की। स्लो कर जाए यार और तेज करो। लहू को मलते हैं चेहरे पे शाहिदी रोकर, हुसैन चलते हैं लाशा उठा के रुक रुक कर, हुसैन चलते हैं लाशा उठा के रुक रुक कर, हुसैन के लिए भारी है लाश असगर की। अजीब कर, अजीब कर। अजीब कर्ब की दुनिया है लाश असगर की। ज़बान गले पे तीर सितम भुला न पाएगी, बयान जुल्म किसी को सुना न पाएगी, बयान जुल्म किसी को सुना न पाएगी। सिसाक सिसाक के सदा रही है मादर की। चलिए चले हैं जालिब ख़ैमा उठा के मैयत को, रुबाब देखेगी कैसे ये ज़ख्मी सूरत को, रुबाब देखेगी कैसे ये ज़ख्मी सूरत को। लिए है हाथों पे मजरूह हो लाश असगर की। ये वाला मिसरा नहीं, ये वाला। सकीना भूले भी किस तरह नन्हे असगर को, वो पहरो रोती है कड़ियल जवां बरादर को, वो पहरो रोती है कड़ियल जवां बरादर
تزمین کا شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں اطراف۔ سلگتی ریت پہ تلوار ساتھ لے جا کر، لحد پہ خون کے عشقوں کو اپنے برسا کر، لحد پہ خون کے عشقوں کو اپنے برسا کر، حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کی۔ ایک شعر اور پڑھو، کوئی بتائیے۔ کوئی بتائے بھی تو حد تشنگی کیا ہے، بغیر پانی کے صحرا میں زندگی کیا ہے، بغیر پانی کے صحرا میں زندگی کیا ہے، غضب کی پیاس تھی اس شیر خار پہ کر کی۔ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں ممنین تشریف فرما ہے۔ وہی ہے عظمت سب کی، وہی پذیرائی، دروں پہ کیا رکھ کرتا ہوں میں جب عیسائی، دروں پہ کیا رکھ کرتا ہوں میں
کربلا کے سب سے چھوٹے باب الحوائج کا پرسہ پیش کر رہی تھی انجمن زینت العزا قدیر اب گزارش گزار ہوں انجمن گلزار حسین علی نگر سے کہ وہ آئے اور شہزادے جناب علی اصغر کے بارگاہ میں نواخوانی وسیلہ زنی کریں. انجمن گلزار حسینی علی نگر جنہیں بھی مقامی انجمن اس شب بیداری میں نواخوانی وسیلہ زنی کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ کمیٹی کی طرف سے ان کو 15 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے جس میں ایک صدا اور ایک مکمل نوحہ. لہذا تمام مقامی انجمن سے گزارش ہے کہ وہ ان کو 15 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے سامنے نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے انجمن گلزار حسینی علی نگر. ہاتھوں پہ شاہ کے ہے کلیجہ رباب کا 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 ڈوبا ہوا لہو میں ہے پیارا رباب کا روئے رسول دشت میں سر اپنا پیٹ کر تڑپی ہے روح فاطمہ زہرا یہ دیکھ کر کھایا گلے پہ تیر جو بیٹا رباب کا صدائے واتا منازع کریں جہاں جہاں بھی مومنی تشریف فرما ہے بطور خاص. جھولا جھلاتی رہتی تھی میں تم کو صبح و شام اے میرے لال کچھ تو کرو مجھ سے اب کلام مشکل جہاں میں ہو گیا جینا رباب کا بیٹے کی لاش آئی ہے خیمے میں جس گھڑی
ملاحظہ کریں. حیدر بیان کرتے رہے مادر عظیم، اصغر تمہارے باجیوں آرزو نہیں، کیسے کروں بیان میں نوحہ رباب کا. مصروف عبادت انجمن گلزار حسینی علی نگر، اس کے فوراً بعد انجمن قمر بنی ہاشم امہٹ کے صاحب بیاض اور ان کے دستے سے گزارش ہے کہ عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں. اس کے علاوہ جو افراد ایسے باہر موجود ہیں عزاداروں سے میں گزارش کر رہا ہوں، کثیر تعداد میں لوگ باہر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر عزا خانے کے اندر آئیں اور اپنی انجمن ہائے ماتمی کو سنیں، داد و تحسین سے نوازیں. ان کی اس محنت کا دنیا میں یہی صلہ ہے کہ آپ ان کے نوحوں پر جو تب آزمائی کر کے آئے ہیں اس پر آپ آنسو بہائیں. یہی ایک شاعر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کلام بارگاہ اہل بیت میں قبول ہو اور مومنین کی بارگاہ میں قبول ہو. اس لیے میں مومنین سے ملتمس ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں. جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے رن میں آس مادر کی. تڑپ تڑپ کے گزرتی ہے، تڑپ تڑپ کے گزرتی ہے رات اصغر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں آس مادر کی. تڑپ تڑپ کے گزرتی ہے رات اصغر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس. مطلب ملاحظہ کریں ذرا، جہاں جہاں بھی تشریف فرما بطور خیال. نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آس مادر کی، نہ ٹوٹ جائے. مطلب ملاحظہ کریں جہاں جہاں بھی مومن تشریف فرما بطور خیال سے انشاءاللہ مصاف ہوں گا. مصرع طرح پیش کر رہا ہوں. نہ ٹوٹ جائے کہیں نہ ٹوٹ جائے
چلے ہیں جانب خیمہ جھکائے سر کو حسین، چلے ہیں جانب خیمہ جھکائے سر کو حسین، عبا کے سائے میں میت چھپا کے دل پر کی نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، ستم کے تیر نے دل کا سکون چھین لیا، ستم کے تیر نے دل کا سکون چھین لیا، تباہ ہو گئی گودی رباب مزدر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، رباب پوچھتی ہے کہاں میرا بچہ، رباب پوچھتی ہے کہاں میرا بچہ، حسین روتے ہیں میت سنبھال اصغر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، سکینہ کہتی ہے بھیا کو مل گیا پانی، سکینہ کہتی ہے بھیا کو مل گیا پانی، صدائے رونے کی آتی نہیں برادر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، یہ مجھ سے روٹھ کے آغوش میری کیوں چھوڑے، یہ مجھ سے روٹھ کے آغوش میری کیوں چھوڑے، بتا دے کوئی خطا لال اپنی مادر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، کہاں تھا پانی چھڑکتے جو شاہ تربت پر، کہاں تھا پانی چھڑکتے جو شاہ تربت پر، تو شہن اشکوں سے اصغر کی قبر کو تر کی، نہ ٹوٹ جائے کہیں رن میں آسمان در کی، اور تضمین کا شعر ملاحظہ کرنے جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے، لحد میں ننھی سی میت پہ ڈال کر میٹی،
लहद में नन्ही सी मैयत पे डाल कर मिट्टी हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की न टूट जाए कहीं रन में आसमां दर की न टूट जाए कहीं रन में आसमां दर की लहद में नन्ही सी मैयत पे डाल कर मिट्टी लहद में नन्ही सी मैयत पे डाल कर मिट्टी हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की न टूट जाए कहीं रन में आसमां और मस्ते का बल मुलायजा का ज़्यादा जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा तड़प के कहते थे बीमार करबला आला तड़प के कहते थे बीमार करबला आला पड़ी है दश्त में मैयत मेरे भरे घर की न टूट जाए कहीं रन में आसमां दर की न टूट जाए कहीं तड़प तड़प के गुजरती है रात असगर की न टूट जाए कहीं रन में आसमां दर की या हुसैन आलम सुल्तानपुरी साहब के इस कलाम के साथ अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर आप हजरात से मुखातिब थी। इसके बाद अंजुमन कमर बनी हाशिम अमहट सुल्तानपुर के साहिब बयाज और उनके दस्ते से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़ा खाने के अंदर आने की ज़हमत करें और इंशाअल्लाह अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर के फ़ौरन बाद इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। उसके बाद हमारी एक अंजुमन और मुकामी होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह एक बैरूनी अंजुमन अंजुमन गुलजार गुलशन इस्लाम भौरा अकबरपुर के साहिब बयाज और उनके दस्ते से गुजारिश रहेगी कि वो आमादा रहें और रज़ा खाने के अंदर तशरीफ़ लाने की ज़हमत करें। मैं ज़ुहैर साहब से गुजारिश करूँगा, ज़ुहैर अकबरपुरी से, कि वो अपनी अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा के हमरा यहाँ आने की ज़हमत करें।
جزاک اللہ جزاک اللہ. یا علی یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہترین طرحی کلام پیش کر رہی تھی انجمن گلزار حسینی علی نگر. محترم عالم سلطان پوری صاحب کا کلام پیش خدمت تھا. آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے، لیکن جو افراد ابھی بھی باہر بیٹھے ہیں یا اس جگہ پر بیٹھ کر اس ذکر میں شامل ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا آمادہ ہوں تاکہ آپ کی یہ مہمان یا میزبان انجمن ہائے ماتمی جو مسلسل گشت کر کے یہاں تشریف لائی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. اور یہ حقیقت ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ جو انسان جتنا عمل کرتا ہے اسی طرح اس کا ثواب زیادہ ہے. اب کوئی انسان اپنے گھر پر بیٹھ کر اس پروگرام کو سن رہا ہوگا اور یہاں نہیں آیا، جو یہاں پر ہیں موجود ہیں، ان دونوں کے ثواب میں فرق ہے. اسی طرح جو افراد عزاخانے کے اندر تشریف رکھتے ہیں ان کے ثواب میں زیادہ اضافہ رہے گا. جو افراد باہر موجود ہیں یا کسی ایسی جگہ پر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے فرش عزا پر آنے کی ضرورت ہے. یقیناً مسلسل آپ تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، ماتمی دستے بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ ان کے ولولے ہیں، یہ ہاشمی خون ہے جو آواز دے رہا ہے کہ یہ ہاشمی گودیوں کے پالے بڑے بہادر بڑے جیالے الٹ کے رکھ دیں گے شام و کوفہ. یہ ان کے تیور بتا رہے ہیں اسی حوصلوں کے ساتھ جس طرح انجمن قمر بنی ہاشم آپ حضرات کے روبرو ہے. آپ کی بھی حوصلہ افزائی ان کو درکار ہے. میں تمامی مومنین تک جہاں بھی آواز جا رہی ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرش عزا پر عزا خانے کے اندر تشریف لائیں اور اپنی میزبان انجمنوں کو بھی سنیں، حوصلہ افزائی کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہاں پر آنا انسان کا تعارف ہے، انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، انسان کو بڑا بناتا ہے. امام حسین کا وہ آستانہ دنیا میں یہی آواز دیتا ہے. ہم ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین. ہزار شکر بھی اس ایک شرف کے ذیل میں کم، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین. جو اپنی پہچان امام حسین سے کروانا چاہتا ہے وہ امام حسین کی سزاداری میں شامل ہوگا. میں تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ عزا خانے کے آنے میں زحمت کریں تاکہ یہ آپ کی انجمن ہائے ماتمی جو طرحی کلام کے ساتھ آپ حضرات سے مخاطب ہیں اپنی آپ کی حوصلہ افزائی سے کلام کو پیش کر سکیں. یا حسین. انجمن قمر بنی ہاشم امہٹ آپ حضرات کے روبرو ہے. سماعت فرمائیں. اس کے فوراً بعد انجمن زینت العزا رجسٹرڈ علی گڑھ کے صاحب بیاض اور ان کے دستے سے گزارش رہے گی کہ آمادہ رہے. آئے بیری
میں تیرا ماجایا قتل ہو گیا زینب دونوں پھول سے بچے دونوں پھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے کیا نہ یاد آئیں گے دونوں پھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے جاؤ گی مدینے جا ہو کہ تم رہا زینب چاند جب نکلے گا چاند جب نکلے گا تھام لے گی دل لیلا تھام لے گی دل لیلا چاند جب نکلے گا تھام لے گی دل لیلا یاد کر کے روئے گی اپنا محل کا زینب لہو برستا ہے آنکھوں سے ہائے سیور کی صدائے گونجی ہے کربو بلا میں مادر کی صدائے گونجی ہے کربو بلا میں مادر کی صدائے گونجی ہے کربو صدائے گونجی ہے کربو بلا میں مادر کی صدائے گونجی ہے کربو بلا میں مادر
सता रही है बहुत याद मुझको असगर की। सता रही है बहुत याद मुझको असगर की। खड़े हैं लाश पिसर लेके दर पे खैमे के। खड़े हैं लाश पिसर लेके दर पे खैमे के। लहू बरसता है आंखों से हाय सरवर की। जो देखा शाह के हाथों पे लाश भाई की। जो देखा शाह के हाथों पे लाश भाई की। पुतलिया आँखों की साकित हुई है ख्वार की। मिला न पानी लगाती रे सितम गए तन पर। मिला न पानी लगाती रे
हुई है बात जो असगर की और चादर की।
شاہ اریاں پڑا دیتی تھی زینب صدا راسیاں باندھی گئی چادر چھینی گئی عابد بیمار کے پاؤں میں بیڑی پڑی ظلم ہوا بے خطا دیتی تھی زینب صدا یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ انجمن قمر بنی ہاشم امہٹا حضرات سے مخاطب تھی، آپ کے فکروں تک پہنچی اور آپ نے محسوس کیا اس انجمن کو۔ اس کے فوراً بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں نوح ماتم کے سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے۔ انجمن زینت الازہر رجسٹرڈ علی گڑھ امہٹ سلطان پور آپ حضرات کے روبرو ہے۔ انشاءاللہ سبات فرمائیں گے محترم محفوظ صاحب اور ان کے ہمنوا جو خوبصورت طرزوں کے ساتھ بہترین کلام اور سلام سے معزن آپ حضرات کے روبرو یہ انجمن سجا ہوا دستے کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے قبل کہ میں اس انجمن کو دعوت سخن دوں، میں گزارش کر رہا ہوں انجمن گلشن اسلام بھورا امبیڈکر نگر کے صاحب بیاض زہیر صاحب اور ان کے سیکریٹری سے کہ اپنے دستے کے ہمراہ عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں، کیونکہ انجمن زینت الازہر رجسٹرڈ علی گڑھ کے فوراً بعد انجمن ہماری مہمان انجمن گلشن اسلام بھورا اکبر پور آپ حضرات کے روبرو ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ پرسوز آواز کہ ہمراہ زہیر صاحب اکبر پوری ہوں گے، ان کا دستہ ہوگا، کلام ہوگا، اور اس کے بعد انجمن عباسیہ سرولی سلطان پور آپ حضرات کے روبرو ہوگی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ صبح صادق تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے بعد 18 قمر بنی ہاشم کے تابوت کی منظر کشی ہوگی، علماء اکرام کی تقاریر ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جلوس شیخانی کے امام باڑے تک جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنی تمام انجمن ہائے ماتمی کو سننے کے لیے عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں۔ میں اس انجمن کا استقبال بس ان مصروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ سمندروں سے بیاباں کو جوڑ سکتا ہے، ہوا کے رخ کو جدھر چاہے موڑ سکتا ہے، لبے فرات ہے تشنا دہن وہی سقا جو ریگزاروں سے پانی نچوڑ سکتا ہے، جو ریگزاروں سے پانی نچوڑ سکتا ہے۔ آئیے انوار عباس الہ آبادی کے ان مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت کی حامل انجمن زینت الازہر رجسٹرڈ علی گڑھ محترم محفوظ صاحب آپ حضرات کے روبرو ہیں۔ سماعت فرمائیں ان کے فوراً بعد انجمن گلشن اسلام بھورا اکبر پور آپ حضرات کے روبرو ہوگی، اور اس کے بعد انجمن عباسیہ سرولی۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ سماعت فرمائیں۔
बतौर सदा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन तशरीफ फरमा है समाअत करें, इंशाअल्लाह हक़ गिरिया अदा करेंगे।
हजरत ये शब-ए-दारी शशमाह अली असगर के उन्वान से मुनक्किद की गई है और मिसरा जो हुआ है, हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की। ये वो लम्हा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि जब अपने लाल अली असगर को एक नशेब की जानिब ले जाते हैं और वहाँ पर कब्र खोदते हैं। कब्र खोदने के बाद एक मर्तबा गरीब बाप अपने लाल अली असगर को दफनाना शुरू करता है। अब कभी हाथों को दफनाता है, गिरिया करता है, कभी चांद से चेहरे को मिट्टी में छिपाता है तो गिरिया करता है, कभी सीने पर खाक को डालता है तब मेरा मौला रोता है। और उस वक्त आपको याद किया है, ऐ काश हमारे शिया होते, ऐ काश हमारे चाहने वाले होते तो हमारी गुर्बत का अंदाज़ा करते। ये वो मसाइब है, इसी पस मंज़र में आपकी खिदमत में नौहा पेश करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन तशरीफ फरमा है, समात करें, तसव्वुर करें, साहब औलाद का मजमा है। इंशाअल्लाह हक़ गिरिया अदा करेंगे, हक़ मातम अदा होगा। जनाबे उम्मे फरवा को, जनाबे रुबाब को उनके लाल का पुरसा पेश करना है। या हुसैन, या हुसैन। वो 3 रोज का प्यासा हुसैन का बेटा, वो 3 रोज का प्यासा हुसैन का बेटा, छिदा है तीर से शिशमाह का गला कैसा, है दफन लाश भी है, दफन लाश भी असगर
کی تلاش کرتی ہے مادر کہاں ہے نور نظر تلاش کرتی ہے مادر کہاں ہے نور نظر فلک بھی رو دیا مقتل سے لے کے شاہ چلے سر کی لاش کو مقتل سے لے کے شاہ چلے ہر ایک گام پہ شبیر ہائے گرتے رہے عجیب حال ہے عجیب حال ہے کربل میں دیکھو سرور کے حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کی جب ایک چاند سی تصویر کو چھپانے لگے جب ایک چاند سی تصویر کو چھپانے لگے سر کو خاک میں شبیر جب ملانے لگے تباہی رونے کی
पे सर को खाक में शबीर जब मिलाने लगे, तब आई रोने की तब आई रोने की आवाज एक खार की, हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की, जनाब फातिमा सुगरा का पहुंचा जब कासिद, जनाब फातिमा सुगरा का पहुंचा जब कासिद, तड़प के शाह ज़मन से ये बोला तब कासिद, तड़प के शाह ज़मन से ये बोला तब कासिद, सुनानी लाया हूँ हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की, हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की, हुसैन रोते हैं तुरबत बना के फिर उसके हाथ से खत ले लिया है सरवर ने, फिर उसके हाथ से खत ले लिया है सरवर ने, और उस पे प्यार से बोसा दिया है सरवर ने, पुकारे उठो पुकारे उठो खबर आई तेरी खार के, हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर के, आखिरी बंद मुलाहिज़ करें हज़रात। गिरी जमीन पगश खा के बानुए मुज़तर,
فرزند کا بریدہ سر نکل نہ جائے نکل نہ جائے کہیں جان تیرے مادر کے حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کے مت کا ملاحظہ کریں حضرات. غریب باپ پہ مونس یہ وقت آیا ہے غریب باپ پہ مونس یہ وقت آیا ہے زمین گرم پہ بے شیر کو لٹایا ہے ہے کتنی سخت کتنی سخت مصیبت یہ ابن حیدر کے حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کے حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کے. یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین جیو ماتمی جیو یا حسین یا حسین مظلوم یا مظلوم یا مظلوم مظلوم یا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم
जियो मातमी जियो। या मजलो या मजलो جزاک اللہ جزاک زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یا علی آپ حضرات سے گزارش ہے جب بھی کوئی انجمن نعرہ لگائے تو وہ صرف اکیلے اسی کا فرض نہیں ہے بلکہ آپ بھی اس میں ساتھ میں نعرہ لگائیں کیونکہ یہ یزیدیت مرد آباد کہنے کا حق صرف انہی کو نہیں ہے بلکہ ہم کو بھی ہے اس لیے کم سے کم آپ اتنا تو ساتھ دیں کہ جو انجمن ہائے ماتمی مسلسل ذکر کر رہی ہے ان کو اتنا تو لگے کہ ہاں نعروں کی جگہ پر کم سے کم ہمارا ساتھ دینے والے افراد موجود ہیں جو افراد باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں بیرونی انجمن آپ حضرات کے روبرو ہے ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 22 سفر کو ترئی ایک شبیداری اور انشاءاللہ 72 تابوت کا انعقاد کیا گیا ہے امٹ میں آپ تمامی حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے جس میں نقابت کے فرائض انجام دیں گے روش جونپوری قیصر برہوم صاحب کے فرزند اور انشاءاللہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا گلزار جعفری صاحب اور ملک کی مشہور و معروف انجمن ہائے ماتمی اس میں شرکت کریں گی مقامی انجمن ہائے بھی ماتمی رہیں گی اور کئی شورائے کرام اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے کہ اس پروگرام میں اسی طرح سے جس طرح سے آپ شامل ہوتے ہیں اسی طرح سے شرکت درج کرائیں تاکہ انتظامیہ کی حوصلہ افزائی ہو سکے حضرات میں ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں جو افراد باہر موجود ہیں وہ فرش عزا پر آنے کی زحمت کریں ہماری مہمان انجمن گلشن اسلام بھورا اکبر پور آپ حضرات کے روبرو ہے دستہ سج چکا ہے آراستہ ہو چکا ہے نوحہ خان آمادہ ہیں نوحہ پیش کرنے کے لیے میں آپ تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں کیونکہ مسلسل یہ انجمن جس نے کم وقت میں ایک لمبا سفر طے کیا ہے اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ پورے یو پی میں اور مغربی یو پی میں اپنی صلاحیتوں کو پہچانوا چکی ہے اپنے کلام اور اپنے انداز کے ذریعے سے جانی اور پہچانی جا رہی ہے آپ حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اس مہمان انجمن کو سننے کے لیے عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں تاکہ اور انتظامیہ سے بالخصوص گزارش ہے کہ انجمن اصغریہ امہٹ کے تمامی ممبران سے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اور جو باہر ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں حیدر بھائی اور تمامی افراد سے رزمی صاحب سے بابو بھائی موجود ہیں اور لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور اپنی اس بیرونی انجمن اور تمامی انجمن ہائے ماتمی کو سنیں وقت بہت کم ہے لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اندر تشریف لائیں اور اس انجمن کو سنیں اس کے بعد بھی انجمن کو سنیں بس تمامی انجمن ہائے ماتمی کا ایک ہی پیغام ہے جو رات کے سناٹے میں یزیدیت کو آواز دے کر مخاطب کر کے آواز دے رہی ہے ہر انجمن ہائے ماتمی اور اس کا مسلسل یہ پیغام مسلسل ہے کہ ہم مزاداروں کو کمزور نہ سمجھے یہ دنیا
ہم ہیں میدان میں ابابیلوں کے لشکر کی طرح، اور رائی کی طرح جو پھیلے گا یزیدی لشکر، ہم بھی ہو جائیں گے پھر مالک اشتر کی طرح، ہم بھی ہو جائیں گے پھر مالک اشتر کی طرح۔ اور یہی پیغام ہے آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یزید میدان کربلا میں نہیں آیا تھا۔ آج سوال یہ ہے کہ یزید جانتا تھا کہ ہم جائیں گے، ہار جائیں گے، اسی لیے کربلا کی زمین پر نہیں آیا۔ معراج پر جب احمد مختار جائیں گے، روکے ہوئے زمانے کی رفتار جائیں گے، اور دوزخ بنا کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا اس میں فقط غدیر کے غدار جائیں گے، اس میں فقط غدیر کے غدار جائیں گے۔ اور یہ فیصلہ شہادت محسن پہ ہو گیا۔ دوزخ میں فاطمہ کے گنہگار جائیں گے، دوزخ میں فاطمہ کے گنہگار جائیں گے۔ اور سفیانیت کے ظلم کا خیبر اکھاڑنے مقتل سے شام عابد بیمار جائیں گے، مقتل سے شام عابد بیمار جائیں گے۔ اور آتا بھی کیسے؟ شام سے کرب و بلا یزید پہلے سے جانتا تھا کہ ہم ہار جائیں گے، پہلے سے جانتا تھا کہ ہم ہار جائیں گے۔ آئیے تاج کانپوری کے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، بین الاقوامی شہرت کی حامل، مسلسل شہرتوں میں اضافہ کرنے والی انجمن اپنے سلام اور اپنے پرسوز نوحوں کے ذریعے سے جانی اور پہچانی جانے والی انجمن گلشن اسلام بھورا اکبرپور صاحب بیاض زہیر صاحب اکبرپوری آپ حضرات کے روبرو ہیں، سماعت فرمائیں یا حسین۔ ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں۔ صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں۔ مدینے آیا ہے لٹ کر کے قافلہ دیکھو، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور۔ صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ مدینے آیا ہے لٹ کر کے قافلہ دیکھو، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں۔ کیا کیفیت ہے؟ سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ قریب شہر مدینہ ہے ان کو روکا گیا، یہ لگ رہا ہے سفر میں انہیں ہے لوٹا گیا۔ اداس چہرہ ہے ہر ایک کا ہوا دیکھو، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں، ہے شور برپا مدینہ اجڑ گیا لوگوں۔
सदाए सुगरा के कानों में जिस घड़ी आई, तड़प के कहने लगी आ गया मेरा भाई। उठो ए नानी चलो, चल के माजरा देखो है सो। है एक ज़ईद जो सालार बन के आया है, ये लग रहा है अज़ियत बहुत उठाया है चूर जख्मों से सारा बदन हुआ देखो है दिखी जो महमिल सुगरा तड़प गई ज़ैनब, छिपा लो बीबियों मुझको उजड़ गई ज़ैनब। है आती ढूंढने भाई को गमज़दा देखो है शो। अच्छा सदाए मातम का मक्ता पेश कर रहा हूं, समाअत करें। सुनाने जब लगी कायम गमो अलम दुखिया, ज़ोहैर हिलने लगा है रसूल का रोज़ा। हसन मदीने में आया है ज़लज़ला देखो। या हुसैन हजरात, फरमाइशें तो बहुत सारी हैं, एक नोहा पेश करूँ जनाब ज़ैनब के हवाले से। बाद आशूर जनाब ज़ैनब की क्या कैफियत थी, नोहा पेश करूँ, समाअत करेंगे इंशाअल्लाह मसाब होंगे। करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। क्या गुर्बत है जनाब ज़ैनब की, नौहा पेश कर रहा हूं, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। क्या कैफियत है जनाब ज़ैनब की, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे।
बस्ता खड़ी है बस्ता खड़ी है ज़ैनब करबला के मुसीबत में पड़ी है करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब करबला। क्या गुर्बत है जनाब ज़ैनब की, बंद पेश कर रहा हूं, समाअत करें। गुर्बत जनाब ज़ैनब क्या समाअत करें, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। कभी खैमा कभी मक़तल कभी दरिया की तरह, कभी खैमा कभी मक़तल कभी दरिया की तरह, कभी खैमा कभी मक़तल कभी दरिया की तरह, बाल बिखरा किसे ढूंढ रही है ज़ैनब करबला। करबला क्या गुर्बत है जनाब ज़ैनब की, समाअत करें। किसको आवाज़ दे अकबर है ना आबा से जरी, किसको आवाज़ दे अकबर है ना आबा से जरी, किसको आवाज़ दे अकबर है ना आबा से जरी, दरमियान लाशों के मक़तल में खड़ी है
جلتے خیمے سے بھتیجے کو بچا لائی ہے، جلتے خیمے سے بھتیجے کو بچا لائی ہے، جلتے خیمے سے بھتیجے کو بچا لائی ہے، کیونکہ کیا غربت ہے جناب زینب کی، سماعت کریں، بند پیش کر رہا ہوں، کیا کیفیت ہے، سماعت کریں گے۔ اپنی مجبوری پا گھٹ گھٹ کے بہت روتی تھی، اپنی مجبوری پا گھٹ گھٹ کے بہت روتی تھی، اپنی مجبوری پہ گھٹ گھٹ کے بہت روتی تھی، بے کفن لاش پر بھائی کی یہ کہہ کے گرایا خود کو، لاش پر بھائی کی یہ کہہ کے گرایا خود کو، لاش پر بھائی کی یہ کہہ کے گرایا خود کو، کیا کرے بھائی یہی سوچ رہی ہے غربت جناب زینب کیا سماعت کریں۔ سر کھلا جس کا نہ سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی، سر کھلا جس کا نہ سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی، سر کھلا جس کا نہ سورج
جس کے دروازے سے پردے کا چلن نکلا ہو، جس کے دروازے سے پردے کا چلن نکلا ہو، جس کے دروازے سے پردے کا چلن نکلا ہو، سربراہنا سربازار وہی ہے، حضرت آخری بند پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ہر نئے ظلم پہ عابد کو کھڑی تکتی تھی، ہر نئے ظلم پہ عابد کو کھڑی تکتی تھی، ہر نئے ظلم پہ عابد کو کھڑی تکتی تھی، کیونکہ بیمار بھتیجے کی پھوپھی ہے حضرت مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ مولانا افسر سیدلی صاحب کا کلام مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ لے لمحہ تمہیں اور نہ دے علی لکھ افسر، لے لمحہ تمہیں اور نہ دے علی لکھ افسر، لے قلم تمہیں اور نہ دے علی لکھ افسر، تیری نصرت کے لیے بنت علی ہے اس کے فوراً بعد ہماری ایک اور میزبان انجمن عباسیہ سرولئی سلطان پور کے صاحب بیاض اور ان کے دستے سے گزارش رہے گی، میں محترم امن صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے دستے کے ہمراہ یہیں پر موجود رہنے کی زحمت کریں۔ اس کے فوراً بعد انجمن گلشن اسلام بورا کے بعد انجمن عباسیہ سرولئی سلطان پور ہوگی، آپ حضرات کے روبرو۔ یا حسین حضرات
ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں جناب الیاصغر کے حوالے سے. بالکل نیا نوحہ ہے, ایک دو جگہ میں نے پڑھا ہے, شجر بھائی کی فرمائش ہے اور میں نوحہ پیش کرتا ہوں کہ جب مولا حسین جناب الیاصغر کو خیمے کی طرف لے کے آئے ہیں, جب جناب ام رباب نے دیکھا جناب الیاصغر کا حلقوم چھدا ہوا تو تڑپ کے کہتی ہیں, اے میرے بیٹے, کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یا بنیا امثلو کا ینہر. میں نوحہ پیش کرتا ہوں, کیا کیفیت ہے ایک ماں کی, سماعت کریں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے. منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر, کیوں نہیں آیا پلٹ کر اصغر, یا بنیا امثلو کا ینہر, یا بنیا امثلو کا ینہر, ایک ماں کی کیا کیفیت ہے, کیا بیان کرتی ہیں, نوحہ پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں. منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر, کیوں نہیں آیا پلٹ کر اصغر, یا بنیا امثلو کا ینہر, 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 یا بنیا یا بنیا یا بنیا منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر, کیوں نہیں آیا پلٹ کر اصغر, یا بنیا امثلو کا ینہر, یا بنیا. حضرت بند پیش کر رہا ہوں, ایک ماں کی کیا کیفیت ہے, کیا بیان کرتی, سماعت کریں. یا بنیا تیری کلکاریاں کانوں میں بسی ہیں میرے, مکنا تیرا پھول پھلنا تیرا, تیرا نازک سا بدن پھول سے وہ گال تیرے, پپڑیاں سوکھے لبوں پر, پانی پینا لب کوثر, یا بنیا امثلو کا ینہر, یا بنیا امثلو کا ینہر, یا بنیا منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر, کیوں نہیں آیا پلٹ کر اصغر, یا بنیا امثلو کا
शकील उस रात के लिए झूले से मैदान में गया। सूखे होठों पे ज़बा ऐठी हुई फेरता था। तीर खाया है गले पर, मुस्कुराया है तू असगर। या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है। मुंतज़िर बैठी है कब से मादर, क्यों नहीं आया पलट कर असगर। या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है। दिन ढला शाम हुई, लौट के आ जा मेरे लाल। एहसास नहीं, कोई भी पास नहीं। हर घड़ी आता है रह रह के मुझे तेरा ख्याल। कोई भी पास नहीं, तुझको एहसास नहीं। रहम खाओ मेरे ऊपर, गम कितने सहूं दिल पर। या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है। मुंतज़िर बैठी है कब से मादर, क्यों नहीं आया पलट कर असगर। या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है। धूप में वालियों वारिस का पड़ा है लाशा। दर्द कितने मैं सहूं। मौत की गोद में सोया है मेरा घर सारा। कितने मैं सहूं, हाल दिल किसे कहूं। है कलक बस यही दिल पर, मेरे सर पर नहीं चादर। या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है। मुंतज़िर बैठी है कब से मादर, क्यों नहीं आया पलट कर असगर। या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है, या बुनैया अमिस्लो कायुन है। करबला रास न आई तुझे तश
تشنا دہن سے کیوں روٹ گئے سب میرے چھوڑ گئے میرے شانوں میں بدھی دیکھ ذرا آ کے رساں میرے چھوڑ گئے مجھ سے کیوں روٹ گئے بے کفن لاش زمین پر کہیں قاسم کہیں اکبر یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا امثل کائن ہے منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر کیوں نہیں آیا پلٹ کے اصغر یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا کیسا دستور ہے پانی کے عوض تیر ملا دل پھٹنے لگا چھٹ گیا ننھا گلا قتل سہبار تجھے داشت میں آدھا نے کیا گیا ننھا گلا سن کے دل پھٹنے لگا تو نے گہوار سے گر کر کہا لبیک سرور یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر کیوں نہیں آیا پلٹ کر اصغر یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا ذات ایک ماں کی کیا کیفیت ہے سماعت کریں انشاءاللہ مصاحب ہوں گے کب سے آواز میں دیتی ہوں تمہیں سنتے نہیں رکتی ہے میری ماں تڑپتی ہے تیری نیزے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں ہر سمت لئی تڑپتی ہے تیری سانس رکتی ہے میری ایک صدا ہے میرے لب پر آؤ میدان سے اٹھ کر یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر کیوں نہیں آیا پلٹ کے اصغر یا بنیا امثل کائن ہے یا بنیا حضرت مقطع پیش کر رہا ہوں سماعت کریں میرے دل پر یہ قلق ہے کہ تو پیاسا ہی رہا مجبور بہت غم سے تھی چور
جنگل میں ہے ابھی تنہا हमसे थी चोर बहुत मैं थी मजबूर बहुत کس طرح لکھے یہ افسر بانو کہتی تھی تڑپ کر یا بنیا अमिसल कायुन है یا بنیا मुंतजिर बैठी है कब से मादर क्यों नहीं आया पलट कर असगर या बुनैया अमिसल कायुन है या बुनैया अमिसल कायुन है या बुनैया یا حسین عزاداران مظلوم کربلا ایک نوحے کی مسلسل فرمائش ہے جناب زینب کے حوالے سے. جناب زینب بعد عاشور جناب سکینہ سے کیا بیان کرتی ہیں نوحہ پیش کرا ملاحظہ کریں انشاءاللہ مصحف ہوں گے. زینب یہی کہتی تھی معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. زینب यही कहती थी मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना زینب یہی کہتی تھی معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. زینب यही कहती थी मासूम सकीना से سماعت کریں انشاءاللہ مصحف ہوں گے. اے میری سکینہ اے میری یتیمہ کرنا نہ کوئی شکوہ عباس دلاور سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. زینب यही कहती थी मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना. زینب यही कहती थी मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना. زینب یہی کہتی تھی معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپچاپ گزر جانا. زینب یہی کہتی. حضرت بند پیش کر رہا ہوں سماعت کریں انشاءاللہ مصحف ہوں گے. چلنا ہے ہمیں کوفہ ان کو نہ بتانا تم گزرے جو ستم تم پر ان کو نہ بتانا تم
सताई हो। रुखसार का नीलापन हाथों से छिपा करके आबास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। क्या गुर्बत है जनाब ज़ैनब की, समाअत करें इंशाल्लाह मसाहब होंगे। अब्बास मेरा भाई गैरत का समंदर था, वादा था जो पानी का तुमसे न निभा पाया। पानी न पिला पाया, शर्मिंदा है वो तुमसे। आबास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती। क्या गुर्बत है, समाअत करें इंशाल्लाह मसाहब होंगे। क्या कैफियत है, समाअत करें। जालिम ने जला डाला ऐ बेटी तेरा कुर्ता, कानों से तेरे देखो है अभी लहू बहता। देखेगा भला गाजी हालत ये तेरी कैसे। आबास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। मिलने के लिए अम्मू से जिस घड़ी तुम जाना, कानों की लवे अपने हाथों से छिपा लेना। गाजी के करीब जाना, कुर्ते को छिपा करके। आबास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। हजरत आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, समाअत करें। मौला अब्बास की वसीयत क्या थी, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, समाअत करें। गाजी की वसीयत थी सरवर से लबे दरिया, खैमे में न ले जाना ऐ आका मेरा लाशा। शर्मिंदा बहुत हूँ मैं ऐ आका सकीना से। आबास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। हज़रत मक्ता पेश कर रहा हूं, समाअत करें। किस तरह लिखे मेहदी जो हश्र का मंजर था, दरिया पे ज़ुहैर लाशा गाजी का तड़पता था।
زینب نے کہا رو کر جس بات سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا زینب اے میری سکینہ اے میری یتیمہ کرنا نہ کوئی شکوہ عباس سے دلاور سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا مصروف ماتم ہو چکی ہے انجمن گلشن اسلام بھورا اکبر پور. اس کے فوراً بعد انجمن عباسیہ سرولی سلطان پور کے تمامی ممبران اور ان کے نوحہ خان یہاں پر موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ نو ماتم کے سلسلے کا آغاز کریں. تم سے زمین کربلا
अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा अकबरपुर आप हजरात से मुखातिब थी, मसरूफ़ मातम है। इसके फ़ौरन बाद हमारे शहर सुल्तानपुर की मशहूर मारूफ अंजुमन जो मुसलसल गश्त करने वाली अंजुमन अब्बासिया सुरौली सुल्तानपुर मोहताज तारुफ नहीं, बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल मौलाना सप्तान साहब क़िबला की क़यादत में गश्त करने वाली अंजुमन के बरादरान हम साहब आप हज़रात के रूबरू हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा शाद व आबाद रखे, हर मातमदार को सलामत रखे। या अली या अली या अली। हज़रात ऐलान समाअत फरमा लें इंशाअल्लाह 19 सफ़र को अमेठी बड़ा इमाम बाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस अज़ा का इनेकाद है, जिसमें मौलाना ज़ीशान नदर साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद अस्करी ख़ान साहब क़िबला और मौलाना नैयर जलालपुरी साहब की खिताबत होगी और ज़ीशान आज़मी साहब की निज़ामत और सलीम बलरामपुरी साहब की पेशखानी। इंशाअल्लाह अंजुमन असगरिया कदीमा मठ सुल्तानपुर, अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुपुर आज़मगढ़, अंजुमन रौनक अज़ा आलमपुर और अंजुमन हाशमी जायस और नौहा खान, राजू पांडे और ऋषि पांडे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आप तमामी हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। हज़रात ये एक प्रोग्राम इमाम बारगाह मीरानपुर अकबरपुर में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पेशखानी काशिफ साहब अयोध्यावी, ज़ीशान आज़मी साहब, शारिफ अब्बास साहब, सैयद मोहम्मद अब्बास साहब और मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब क़िबला की बसीरत अफरोज़ तकरीर होगी और मुल्क की मशहूर मारूफ अंजुमन हाय मातमी शिरकत कर रही हैं। आप तमामी हज़रात से इसमें शिरकत की गुजारिश है। और अब मैं तमामी मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ जो बाहर मौजूद हैं, ये नहीं कि किसी एक बैरूनी अंजुमन को आपने सुना और उसके बाद अपनी जगह पर बैठ गए, नहीं। अगर ये रात शब-ए-दारी की रात है तो मुसलसल शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा अगर यहाँ पर मौजूद हैं, शहज़ादी ज़ैनब मौजूद हैं तो वो भी खड़ी हैं। आप भी खड़े होकर पुरसा पेश करें। अंजुमन हाय मातमी के मुसलसल नौजवान इसी तरह जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं तमामी मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी इस अंजुमन को भी सुने जो बेहतरीन तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपने कमाल के ज़रिए जानी और पहचानी जाती है। आलम सुल्तानपुरी साहब के कलाम के हमरा मुसलसल गश्त करने वाली अंजुमन ये आप हज़रात के रूबरू है। समाअत फरमाएँ। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ के साहिब बयाज मोहतरम मोहम्मद अली साहब से गुजारिश रहेगी कि वो आमादा रहें अपने दस्ते के हमरा या से। एक दुखियारी बहन की फरियाद समाप्त फरमाएंगे। मोमिनीन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाएं।
तुरबत जनाब ज़ैनब समाअत फरमाएंगे हज़रात जहाँ जहाँ मोमिन तशरीफ़ फरमा। बेकसी है जनाब ज़ैनब समाअत फरमाएंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा। और बाबे अज़ा आपकी खिदमत में नौहा पेश करता हूँ। मिसरे तरह है हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की। मौलाना हसन मेहंदी मीरपुरी साहब का कलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अज़ादारों, वो हुसैन गरीब, तारीख कहती है कि हुसैन अली अकबर की मैयत को उठाए, कभी अब्बास के कटे हुए शाने उठाए, कासिम का पामाल लासा उठाया, लेकिन 6 महीने अली असगर की जब हुसैन ने मैयत को उठाई, न जाने अली असगर की मैयत कितनी उजन थी कि हुसैन सुए आसमान देख के कहते हैं मेरे अल्लाह तू गवाह रहना, हुसैन गरीब हो चुका, अब हुसैन के पास कुछ न रहा। नौहा समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह मुसाब होंगे जहाँ जहाँ मोमिन तशरीफ।
क्या कैफियत थी इमाम मजलूम करबला की। समाअत फरमाएंगे मोमिनीन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा। समाअत करेंगे हजरात इस बंद को। क्या गुजरी है जनाब अली असगर पर। तारीख कहती है कि हर शहीद एक मरतबा ज़िबा हुआ, लेकिन नन्हा अली असगर 2 मरतबा ज़िबा किया। समाअत करेंगे मोमिनीन जहाँ जहाँ इंशाअल्लाह मसाब। तज़मीन समाअत फरमाएंगे मोमिनीन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा।
एक दुखियारी माँ की क्या कैफियत थी। समाप्त करेंगे मोमिन जहाँ जहाँ रहा था इस बंद में। ये बंद भी समाप्त करेंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा। ये भी बंद समाप्त करेंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा। ये बंद भी समाप्त करेंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा।
ये बंद भी मुलाजा फरमाएंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाएं। कली अल जमान बेटे की मैयत ज़ईफ़ बाप उठाता, क्या कैफियत थी माने मजलूम करबला की। इस बंद में समात फरमाएंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ। आखिरी बंद समात करेंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ। समात फरमाएंगे हजरात, जिसके माँ का जनाजा रात की शब में उठा, उसी की बेटियां बेपर्दा मकबे मकना हो चादर शाम और कूफा के बाजार में, क्या कैफियत थी। समात फरमाएंगे मोमिन। मक्ता समात फरमाएंगे मोमिन जहाँ जहाँ तशरीफ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अंजुमन अब्बासिया सुरौली सुल्तानपुर मसरूफ़ नौहा खानी। या अली
मसरूफ़ नौखानी हसीना ज़नीदी। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट सुल्तानपुर आप हज़रात के रूबरू है। साहिब बयास मोहम्मद अली साहब आप हज़रात के रूबरू अपने दस्ते के हमराह हैं। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन पंजतनी तुराब खानी होगी, उसके बाद अंजुमन अलमदार हुसैनी प्रतापपुर और उसके बाद अंजुमन हुसैनिया मोंगर, और इसी के दरमियान इंशाअल्लाह हमारी एक बैरूनी अंजुमन अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी मऊ इंशाअल्लाह आप हज़रात के रूबरू होगी। और उसके बाद नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह 18 कमर बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी और तकारीर होगी उलमाए किराम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह। और जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। आप तमामी हज़रात से पूरे जुलूस में शिरकत गुजारिश है। आइए मैं तमामी मोमिनीन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़ाख़ाने के अंदर आने की ज़हमत करें। अब मुख्तसर हमारी 4 फेरिस की अंजुमन हाय मातमी बची हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद ताबूत की बरामदगी होगी। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ साहिब बयाज मोहम्मद अली साहब आप हज़रात के रूबरू हैं। समाअत फरमाएं या हुसैन। शह का मातम होता रहेगा। हजरात सदा पेश खिदमत है। समाअत फरमाएं हजरात, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। शह का मातम होता रहेगा। शह का मातम होता रहेगा। शह का मातम होता रहेगा। अंगारों पर चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अंगारों पर चलते रहेंगे। शाह के गम में रोते रहेंगे। समाअत फरमाएं, एक एक बंद पे तवज्जो चाहता हूँ जरा। शाह के गम में रोते रहेंगे। आंसू गिरेंगे फर्शे अज़ाब पर। जन्नत में घर बनता रहेगा। माशाअल्लाह। ये शेर बतौर खास ताज़िया शह का सर पे उठा कर। तवज्जो चाहता हूँ जरा। ताज़िया शह का सर पे उठा कर। गाज़ी का परचम हाथों में लेकर। समाअत फरमाएं हजरात, एक एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। गाज़ी का परचम हाथों में लेकर। बाचा बाचा हैदर हैदर कहता है, कहता ही रहेगा।
सलामत रहे माशाअल्लाह। शेख दुआ कर मातम कर ले। बतौर खास हजरात हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। शेख दुआ कर मातम कर ले। जन्नत में घर अपना बना ले। बतौर खास हजरात हाजिर कर रहा हूं। अपना बना ले। जन्नत में घर अपना बना ले। अपना बना ले। बीबी तो देगी तुझको सर पे रिदा का साया रहेगा। पड़ा है बदन लरज़ता है। ये 6 महीने के बच्चे को नहर कर डाला। बड़े ही नाज़ों से जिसको रबाब ने पाला। वो देखो हो गई वीरान गोद मादर की। बनाई जिस घड़ी सरवर ने कब्र असगर की। समाअत फरमाएं हजरात। शीर खार करबला शहजादा अली असगर के हवाले से नौहा पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मसाब होंगे, हक मातम अदा होगा। जहां जहां मुमकिन है समाअत फरमाएं हजरात। बनाई जिस घड़ी सरवर ने कब्र असगर की। समाअत फरमाएं हजरात। तड़प के रो ई बहुत ज़ुल्फ़िकार हैदर की। बनाई जिस घड़ी सरवर ने कब्र असगर की। बंद मुलाहिजा फरमाए। इंशाअल्लाह हक मातम अदा होगा। जहां जहां मुमकिन है। गरीब बाप के हाथों में पड़ गया राशा।
माशाअल्लाह। है शह की गोद में एक बेज़बान का लाशा, अजीब दास्त में हालत हुई है सरवर की। समात हूँ हजरत ये शेर बतौर खास हासिल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह गिरिया करेंगे, हक़ मातमदा होगा। ये 6 महीने के बच्चे को नहर कर डाला, बड़े ही नाज़ों से जिसको रबाब ने पाला, वो देखो हो गई वीरान गोद मादर की। समात हूँ हजरत नन्हे मुजाहिद का शेर, इंशाल्लाह गिरिया करेंगे, हक़ मातमदा होगा। था तीर भारी गले पर जो खाए हो बेटा, सलामत रहे। भूला के दर्द मगर मुस्कुराए हो बेटा, थी तुमको याद नसीहत रबाबे मुज़तर की। गए हो शान से मक़तल को सुरख़रू करके, खुद अपने खून से इस दाश्त में वज़ू करके मिटा गए हो थकन में रे लाल दिन भर की। समात हूँ हजरत, इंशाल्लाह गिरिया करेंगे, हक़ मातमदा होगा। तुम्हें बताऊं वो झूला किसे झूलाएगी,
रौनक घर की। ज़रा ये सोचो सकीना का हाल क्या होगा। तुम्हें पता भी है उसका सवाल क्या होगा। कहेगी प्यास बुझाई मेरे बरादर की। समात हुमायूं हज़रात साहिब औलाद का मजमा है ज़ादारो। सुनेगी फातिमा सुग़रा की मर गए असगर। बग़ैर बोले जहाँ से गुज़र गए असगर। कहीं ना रूह निकल जा ये तेरी ख्वाहर की। आखिरी शेर समात हुमायूं हज़रात। गला छिदा हुआ बच्चे का देख कर लाशा। जुम्मा तुम्ही रबाब गाश से गिरी शोर एक हुआ बरपा की रूह का पुगई का ब्र में पयंबर की। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात। मौलाना हादी रज़ा साहब क़िबला बाराबंकी से शेर पेश कर रहा हूँ। सुपुर्द खाक किया बेटे को पसे खैमा। सलामत बाशे। ना भूल पाएगा हादी कभी भी वो लम्हा। हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की।
जुल्फ़िकार हैदर की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जरार साहब और उनके दस्ते से अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के साहिब ब्याज जरार साहब और उनके दस्ते से मातमी दस्ते से गुजारिश है कि अज़ा खाने के अंदर आने की ज़हमत करें और उनके फ़ौरन बाद अंजुमन अलमदार हुसैनी प्रतापपुर और उसके फ़ौरन बाद अंजुमन हुसैनिया मोंगर आप हज़रात के रूबरू होगी और हमारी एक अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी मऊ इंशाअल्लाह हज़रात के रूबरू वो भी अंजुमन आएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। या हजरात अंजुमन आमादा है अंजुमन पंजतनी तुराब खानी आप हजरात के रूबरू नौ मातम का पुरसा पेश करने के लिए मैं मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़ा खाने के अंदर आएँ या जो भी अफराद अज़ा खाने के अंदर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी अंजुमन को की हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर इस्तकबाल करें, खड़े होकर हजरात एक ऐलान समाअत फरमा लें। इंशाअल्लाह अय्याम अज़ा का आखिरी दिन 8 रबीउल अव्वल के दिन इंशाअल्लाह इसी जगह मठ में एक प्रोग्राम का इनेकाद हर साल की तरह इस साल भी किया गया है, जिसमें निकाबत के फ़राइज़ मौलाना मुशीर अब्बास खान साहब करेंगे और जिसमें अलविदाई तकरीर इफ्तिताही तकरीर मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान साहब करेंगे और इख्तितामी तकरीर मौलाना आमिर काज़मी साहब क़िबला पेश करेंगे और जिसमें नज़ामत के फ़राइज़ सागर आज़मी साहब करेंगे और इंशाअल्लाह उसमें ज़ियारत आशूर के जो मनाजिर हैं उसकी निकाबत के फ़राइज़ मोहतरम मौलाना गुलरेज़ नक़ी साहब लखनवी करेंगे और जिसमें मुल्क की मशहूर व मारूफ़ अंजुमन हाय मातमी शिरकत कर रही हैं। अय्याम अज़ा का आखिरी दिन के उन्वान से अमहट के इस प्रोग्राम में आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि शिरकत करें। और अब आप हजरात के रूबरू एक ऐसी अंजुमन है जो मुनफरिद लब व लहजे के हवाले से जानी और पहचानी जाती है, मुसद्दस सलाम के हवाले से उनकी पहचान है, आप हजरात के रूबरू है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के साहिब बयाज जरार साहब, साहिब आलम साहब और उनके दस्ते से कि नौह मातम के सिलसिले का आगाज़ करने के लिए आमादा हो जाएं और इनके फ़ौरन बाद अंजुमन अलमदार हुसैनी प्रतापपुर आप हजरात के रूबरू होगी।
सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू चिन्हती है मेरे सर से चादर ऐ कमर बनी हाशिम आमू सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू चिन्हती है मेरे सर से चादर ऐ कमर बनी हाशिम आमू सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू जालिम ने तमाचे मारे हैं रुखसार हमारे नीले हैं रुखसार हमारे नीले हैं रुखसार हमारे नीले हैं जालिम ने तमाचे मारे हैं रुखसार हमारे नीले हैं रुखसार हमारे नीले हैं रुखसार हमारे नीले हैं देखो तो मेरा चेहरा के कमर बनी हाशिम आमू सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू खैमे भी जलाए जाते हैं हम कैदी बनाए जाते हैं हम कैदी बनाए जाते हैं हम कैदी बनाए जाते हैं खैमे भी जलाए जाते हैं हम कैदी बनाए जाते हैं हम कैदी बनाए जाते हैं हम कैदी बनाए जाते हैं आया है लई रस्सी लेकर कमर बनी हाशिम आमू सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू देखो तो मेरा दामन है जला रस्सी में बंधा है मेरा गला रस्सी में बंधा है मेरा गला रस्सी में बंधा है मेरा गला देखो तो मेरा दामन है जला रस्सी में बंधा है मेरा गला रस्सी में बंधा है मेरा गला रस्सी में बंधा है मेरा गला और खींचता है जालिम हंस कर कमर बनी हाशिम आमू सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमू रोज़े पे बुला लो ऐ गाज़ी नौहाय पढ़ेगी पंजतनी नौहाय पढ़ेगी
लहू में डूबी है मैया तेरे बरादर की हुसैन लाए हैं हुसैन लाए हैं जिस वक्त लाश असगर की मला है किसका लाहू रुख पे बोलिए बाबा बताओ मुझको नाप आप रोइए बाबा मला है किसका लाहू रुख पे बोलिए बाबा बताओ मुझको नाप आप रोइए बाबा पकड़ के रोती थी दामन सकीना सरवर की हुसैन लाए हैं हुसैन लाए हैं जिस वक्त लाश असगर की बाको अपनी जो है हटाए हैं मौला तड़प के बोली सकीना ये क्या हुआ बाबा तड़प के बोली सकीना ये क्या हुआ बाबा ए बाको अपनी जो है हटाए हैं मौला तड़प के बोली सकीना ये क्या हुआ बाबा तड़प के बोली सकीना ये क्या हुआ बाबा ये किसने काट दी गर्दन
لٹا کے سینہ اکبر پہ بولی یہ مادر اندھیرا چھائے جو مقتل میں اے میرے دل بھر اندھیرا چھائے جو مقتل میں اے میرے دل بھر خیال رکھنا اے اکبر ذرا برادر کی حسین لائے ہیں حسین لائے ہیں جس وقت لاش سے گھر کی شام پہ نسلیں جھکی تھی سرور کے حسین لائے ہیں جس وقت لاش اصغر کی بلا کے داشت میں عالم عجیب تھا منظر رکھی جو ننھی سی میاں ہے قبر کے اندر رکھی جو ننھی سی میاں ہے قبر کے اندر بلا کے داشت میں عالم عجیب تھا منظر رکھی جو ننھی سی میاں ہے قبر کے اندر رکھی جو ننھی سی میاں ہے قبر کے اندر حسین روتے ہیں تربت بنا کے اصغر کی حسین لائے ہیں حسین لائے ہیں جس وقت لاش اصغر کی شام پہ نسلیں جھکی تھی سرور کی حسین لائے ہیں جس وقت لاش اصغر کی انجمن علمدار حسینی پرتاپ پور کے صاحب بیاض ریحان صاحب، ان کے دستے سے گزارش ہے کہ نو ماتم کے سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ یا علی
انجمن علمدار حسینی پرتاپور آپ حضرات کے روبرو ہے. اس کے فوراً بعد انجمن حسینیہ مونگر، اس کے بعد انجمن دستہ معصومیہ گھوسی مئو صاحب بیاض مولانا شفقت صاحب سے گزارش رہے گی کہ آمادہ رہیں، اور مولانا شفقت صاحب کی انجمن کے فوراً بعد 18 تابوت قمر بنی ہاشم اور تمامی شہدائے کربلا کا تابوت کی منظرکشی انشاءاللہ مولانا ندیم رضا صاحب اس کی نقابت کے فرائض انجام دیں گے، اور اس کے بعد یہ جلوس آگے کی منزلوں کی طرف بڑھے گا جہاں پر علماء کرام کی تقاریر ہوں گی، اور انشاءاللہ شیخانی کے عزا خانے میں یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا. نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے. جو بھی افراد باہر نماز ادا کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں اور اپنی مہمان انجمن اور میزبان انجمن کی حوصلہ افزائی کریں. یہ پورا پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے گراف ایجنسی پر، عباس ویڈیوز جلال پور اور ہر پل عزاداریہ مہٹ سلطان پور، اور اس کے علاوہ بھی کئی چینلز پر یہ پروگرام عزائے حسین، عزائے سلطان پور، یہ تمامی چینلز پر پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے. میں تمامی چینلز کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون و مشکور ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ابھی بھی باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر آئیں اور عزا خانے میں انجمن ہائے ماتمی کی پذیرائی، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، یہ تمامی چیزیں انجمن ہائے ماتمی کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتی ہیں. میں تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وقت بہت قریب تر آ چکا ہے کہ ہم انشاءاللہ 18 تابوت کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم اس مرحلے سے قریب تر ہو جائیں گے. میں تمامی مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری فہرست کی 2 مقامی اور انشاءاللہ 1 بیرونی انجمن ہائے ماتمی یہاں پر ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوں گے. انجمن علمدار حسینی پرتاپور آپ حضرات کے روبرو ہے، سماعت فرمائیں. یا حسین یا علی ادرکنی، 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 اے زمین کربلا ظلم یہ تجھ پر ہوا، ذبح پیاسا ہو گیا، فاطمہ کا لاڈلا کہتی تھی بنت علی، یا علی ادرکنی، یا علی. صدائے ماتم کا مقطع ملاحظہ فرمائیں حضرات. علامہ سرد علامہ ظلم کی وہ داستان کیسے ہو ماہر بیان، خو ہے آنکھوں سے رواں، لٹ گئی آل نبی، یا علی ادرکنی، یا علی.
غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو یہ سرور بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی اٹھائے کیسے ہے میت وہ اپنے دل بر کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بن ملاحظہ فرمائے حضرات بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی اے لال گود میں آؤ جھولاؤں میں جھولا اے لال گود میں آؤ جھولاؤں میں جھولا تڑپ یہ دیکھ لو اصغر تم اپنے مادر کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی پسرا باپ کو دیکھ حسین کہتے تھے پسرا باپ کو دیکھ حسین کہتے تھے نہ پیاس بجھ سکی مقتل میں تیرے اصغر کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی جو دیکھا زخمی گلا بھائی کا سکینہ نے جو دیکھا زخمی گلا بھائی کا سکینہ نے تڑپ کے روئی بہت لاش پر برادر کی بیان اور یہ بن ملاحظہ فرمائے حضرات بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی خط مریض لیے یہ حسین کہتے ہیں خط مریض لیے یہ حسین کہتے ہیں سناؤں کیسے میں فریاد تیرے خواہر کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی بیان کیسے ہو غربت بھلا یہ سرور کی دل حسین سے جا کر کوئی ذرا پوچھے دل حسین سے جا کر
कोई जरा पूछे उठाई कैसे ज़ईफ़ी में लाश असगर की बयान। और तज़मीन का बंद मुलाहज़ा फरमाएं हज़रात। कमर खामीदा है नन्हा सलाशा हाथों पर, कमर खामीदा है नन्हा सलाशा हाथों पर। हुसैन रोते हैं तुरबत बना के असगर की बयान। आखिरी बन मुलाज़ा फरमाएं हज़रात। जो दफन कर चुके असगर की लाश मकतल में, जो दफन कर चुके असगर की लाश मकतल में। लहद तो अश्कों से हाय हुसैन ने तर की बयान। और मक्ते का शेर मुलाज़ा फरमाएं हज़रात। रईस एक कयामत बपा थी खैमे में, रईस एक कयामत बपा थी खैमे में। हुसैन लाए हैं जब से ये लाश असगर की बयान। बयान कैसे हो उठाए कैसे है मैयत वो अपने दिल बर की। या हुसैन अंजुमन अलमदार हुसैनी प्रतापपुर मसरूफ़ मातम हैं। सदाए मातम पेश करें। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन हुसैनिया मोंगर साहिब आज़म ईसम साहब और उनके दस्ते से गुजारिश है कि वो इख्तिसार से काम ले, और इंशाअल्लाह उसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन मासूमिया घोसी मऊ के साहिब बयाज मोहतरम शफ़क़त साहब, मौलाना शफ़क़त साहब और उनके दस्ते से गुजारिश रहेगी कि अज़ा खाने के अंदर तशरीफ़ लाने की ज़हमत करें। हज़रात एक ऐलान, ये ऐलान नहीं है बल्कि एक शिकवा है। यहाँ पर एक मर्द मोमिन अहले सुन्नत मकतब फ़िक़्ह से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो हमारी हर अज़ादारी में शिरकत करते हैं, और अभी वो बाहर बैठे हुए शायद आँख लग गई थी, उनका मोबाइल किसी ने निकाला है और उसको स्विच ऑफ कर लिया है। अगर आज वो अपने मोबाइल के बिना यहाँ से जाते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए तौहीन नहीं है बल्कि हमारे लिए भी तौहीन का बायस है। इसलिए मैं तमामी मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है इस मर्द मोमिन के मोबाइल को पहुँचाने की ज़हमत करें, ताकि यहाँ से पैगाम खुशी लेकर जाए, पैगाम गम लेकर ना जाए, क्योंकि आज़ादारी में शामिल होना सबका हक़ है। मैं बड़े आवाज़ के साथ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जारी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मर्द मोमिन का मोबाइल गायब हो गया है। जिस किसी को मिले या ढूंढने की कोशिश मोमिन करें ताकि ये अपने घर उस मोबाइल के साथ जा सके।
یا حسین حضرات وقت بہت کم ہے، 5 سے 6 منٹ کے لیے ایک مطلع 2-3 شعر پیش کروں سمجھنے حضرات. صبح رو قیامت کا جو نکلا سورہ، صبح سماعت کے حضرات. صبح رو قیامت کا جو نکلا سورہ، صبح صبح عاشور سماعت کے حضرات. تو نے برسائی وہ گرمی کی زمین جلنے لگی، آگ دامن میں لیجے رن میں ہوا چلنے لگی، ہائے پیاس بچوں پہ تجھے رحم نہ آیا سورہ، صبح عاشور سماعت کے حضرات. خالی کوزے لیجے ہاتھوں میں تڑپتے باچے، دشت غربت میں تھے 2 روز کے پیاسے باچے، ہائے تو نے منظر یہ بھلا کس طرح دیکھا سورہ، صبح عاشور سماعت کے حضرات. ہلکے شبیر پہ جس وقت رواں تھا خنجر، خوف تھا یہ کہ نہ ہو جائے زمین زیر و زبر، ہائے آندھیاں چلنے لگی گہن میں آیا سورہ، صبح آخری شعر سماعت کے حضرات. سماعت کے حضرات. جان انصار شہیدی پہ فدا کرتے رہے،
باوفا شہ کے وفادار وفا کرتے رہے ہائے آگ برساتا رہا کربو بلا کا سورا صبح مقطع سماعت کے حضرات آج بتلا دے یہ دنیا کو حقیقت ماہر سرخی یہ خون شہیداں ہے شفق میں ظاہر ہائے درس دیتا ہے زمانے کو نکلتا سورا صبح شور قیامت کا جو نکلا آپ کے روبرو تھی انجمن حسینیہ مونگر جنہوں نے بہت ہی پردرد نوحہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا دستہ معصومیہ مئو گھوسی مئو سے گزارش کروں گا کہ وہ عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں. مولانا صفقت صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دستے کے ہمراہ عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں. تمام ممبران انجمن معصومیہ گھوسی مئو کے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد عزا خانے کے اندر تشریف لے آئیں. شفقت صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. جب تک آپ ان کے استقبال میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ جو چل کر ماں کے قدموں سے عزا خانے تک آئے گا. تشریف لے آئے. جو چل کر ماں کے قدموں سے عزا خانے تک آئے گا فضائل سن کے مولا کے وہی تو مسکرائے گا. کہ فضائل سن کے مولا کا وہی تو مسکرائے گا. تو کوئی ہو خادم حرمین یا ہو مفتی اعظم ہر ایک آ کر در مولا پہ اپنا سر جھکائے گا. کہ کوئی ہو خادم حرمین یا ہو مفتی اعظم ہر ایک آ کر در مولا پہ اپنا سر جھکائے گا. تو ابھی بیدار تو ہونے دو ان مردہ ضمیروں کو. ابھی بیدار تو ہونے دو ان مردہ ضمیروں کو. ہر ایک ماتم کرے گا حیدری نعرہ لگائے گا. ہر ایک ماتم کرے گا حیدری نعرہ لگائے گا. انہی اشعار کے ساتھ میں ادب التماس کرتا ہوں. انجمن معصومیہ گھوسی مئو صاحب جناب مولانا شفقت صاحب سے گزارش ہے.
नाला है सकीना का सूरज निकल आया है नीताती भला कैसे कांटों भरी राहों में आशूर का वो मंजर है निगाहों में अब कत्ल न हो भैया सूरज निकल आया है नाला है सकीना का समाज करेंगे तस्वरा चाहे चल आशूर को गुजरी हूँ मैं हाल परेशान से होने को सवेरा कहती है पुप्पी माँ से अब तक न चचा आया सूरज निकल आया है नाला है सकीना का समाप्त करेंगे तस्वीर चाहिए जहाँ भी मोमिनीन है उनसे मेरी गुजारिश है कि चंद दिन सदा के मिलना सूरज निकल गम फुरकत में बाबा को पुकारी कांटों भरे बिस्तर पर मैं रात गुजारी अब डर है असीरी का सूरज निकल आया है नाला है सकीना का सूरज निकल आया है मसरूफ सकीना है बेशीर के मातम फिक्राए जुबा पर है बेताबी के आलम में उठ जाओ मेरे भैया सूरज निकल आया है नाला है सकीना का सूरज निकल आया है 18 बनी हाशिम बेगुस्लो कफन होंगे मक़तल में लहू से सब रंगीन बदन होंगे खून लेके शहीदों का बाबा घर कब आओगे बाबा सूरज निकल आया है साया भी नहीं हो
کی تمازت سے بچ پائیں گے ہم کیسے؟ جل جائے نہ پھر کرتا بابا گھر کب آؤ گے بابا؟ سورج نکل آیا ہے دفنائے تمہیں کیوں کر پھپھیاں ہے بہت مضطر کل کاٹا گیا ہے سر دھیان آتا ہے رہ کر لاشا بھی پڑا ہوگا بابا سر پہ چادر نہیں بابا سورج نکل آیا ہے سورج نہ کبھی نکلے ہے میری دعا دل سے سماعت کریں گے 11ویں محرم کو جب سورج نکلا ہے تو سکینہ کی فریاد تصورات چاہیے یہ سورج اہل حرم کے لیے کیسا تھا یقیناً یہی دعا کر رہی ہوگی کہ پروردگار سورج نہ نکلے ہمیں برے ناصر کو دیکھ نہ پائے تصورات چاہیے زادارو چند بند بطور صدا اس نوعے کے اور اس کے بعد نوحہ سماعت کریں گے سورج نہ کبھی نکلے ہے میری دعا دل سے گزرے گی نبی ذاتی تشہیر کی منزل سے دیکھے نہ کوئی چہرہ بابا گھر کب آؤ گے بابا ہم خاک نشینوں میں ایک عالم دہشت تھا جو راہ کا سناٹا گزرا ہے قیامت تھا اب ہوں گے رسن بستہ اس رات کا بھی ایک لمحہ تھا قیامت کا مظہر ابھی کل کا دن گزرا ہے مصیبت کا
फिर आज तबाही का बाबा घर कब आओगे बाबा। चूंकि वक्त कम है इसलिए जो आपने मिसरा दिया था उस मिसरे के तहत नवा पेश कर रहा हूँ। समाप्त करेंगे तो सौराज जाइए। मैं मोमनीन से गुजारिश कर रहा हूँ, और जो मैं पहली बार इस मंज़र को देख रहा हूँ कि मोमनीन बहुत दूर दराज पर फैले हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी अंजुमन, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी अंजुमन, क्योंकि बड़ा और छोटा इमाम हुसैन के अज़ादारी में नहीं होता, लेकिन एक ऐसी अंजुमन जो मुसलसल मसाइब के हवाले से 30 साल 35 साल से जानी और पहचानी जाती है, मुसलसल गश्त कर रही है। मैं मोमनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि सुबह सादिक नमूदार हो चुकी है, इसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह 18 ताबूत की बरामदगी होगी। हज़ारों का मजमा, कसीर तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इधर उधर लोग मौजूद हैं वो कम से कम अज़ा खाने के अंदर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद मजलिस नहीं होनी है जैसे हर साल होती थी। इस बार इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह निकाबत के फ़राइज़ का आगाज़ मौलाना नदीम रज़ा ज़ैदी साहब कर देंगे। इसलिए मैं मोमनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पुरसे का वक्त है, आँखों में आंसू को लाकर शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश करें, जनाब सकीना को पुरसा पेश करें। ये वो सुबह का मंज़र है कि जो जब भी जनाब सकीना देखती थी, इस सुबह के मनाजिर को देखकर हमेशा पूछती थी भैया से, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं। जनाब सईद सज्जाद कहते थे कि ये परिंदे अपने लिए दाना और पानी इकट्ठा करने जाते हैं। जब परिंदे फिर वापस आते थे तो जनाब सकीना फिर पूछती थी, भैया आप ये कहाँ जा रहे हैं। ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं। वो लम्हा बड़ा अजीब होता था इमाम सईद सज्जाद के लिए। जनाब सकीना कहती थी, भैया हम कब वतन जाएंगे। ये वो जुमले हैं जो नश्तर की तरह इमाम सईद सज्जाद के सीने पर लगता था। कम से कम हम उन मसाइब को याद करके और उन मनासिर को याद करके अपनी आंखों में आंसुओं को लाएं, नजराना पेश करें शहजादी फातिमा ज़हरा की खिदमत में। किसी घर में एक जनाजा हो जाता है, क्या मंजर रहता है। जवान का जनाजा निकलता है, लोग हर तरफ से अलामान अलफीज की सदाएं बुलंद होती हैं, लेकिन जिसके घर से 18 जनाजे निकलने वाले हो, हमारी मौजूदगी क्या उस लायक है कि हम शहजादी फातिमा ज़हरा की बारगाह में कह सकते शहजादी आइए, हम आपको पुरसा देने के लिए आमादा है। नहीं अजीज़ों में जहाँ तक भी आवाज़ आ रही वो मोमनीन से गुजारिश कर रहा हूँ पुरसोज मनाजिर को पेश करने के लिए। अंजुमन मासूमिया मऊ घोसी आप हज़रात के रूबरू हैं। मौलाना शफ़क़त साहब जो पूरे हिंदुस्तान में बर्रे सग़ीर में जाने और पहचाने जाते हैं अपने नौहों के हवाले से, पुरदर्द मसाइब के हवाले से। मसाइब सिर्फ नौहों के ज़रिए नहीं पढ़ते बल्कि उसकी तशरीह करके
मसाइब को पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोमिनीन से कि पुरसे के लिए आमादा हो और शहजादी फातिमा ज़हरा की उस रुमाल को खाली न जाने दें। रात भर आपने पुरसा पेश किया, लेकिन अब ये वक्त वो है कि जब शहजादी फातिमा ज़हरा के रुमाल को हमें आंसुओं से भर देना है और कहना है शहजादी फातिमा ज़हरा हम कल करबला में नहीं थे, वरना आपके लाल हुसैन पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते। हम आज हैं, लेकिन हम आज उस तरह से हैं कि हम अपनी जान की कुर्बानी लगाने के लिए आमादा हैं। हमारी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा वक्फ है इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए। ये नन्हे नन्हे बच्चे जब घरों से निकलते हैं मातमदार, तो माँ हमेशा टोकती है, लेकिन जब अज़ादारी इमाम हुसैन के लिए निकलते हैं तो माँ कहती है जज़ाकल्लाह। जाओ। क्यों कहती है? क्योंकि उनके पेश निगाह शहजादी फातिमा ज़हरा की वो मुसीबतें हैं कि उनके घर के में 18 जनाजे एक दिन में निकले हैं। और सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि बात आगे बढ़ी है। जो मर गया उसकी मुसीबतें खत्म हो गई, जो जिंदा रह गए उनकी मुसीबतों का आगाज ज़मीन करबला से हो गया। ये काफिला जो जा रहा है मुसीबतों से भरपूर, हर लम्हा मुसीबतें हैं। चल रहे हैं तो मुसीबतें हैं, जाग रहे हैं तो मुसीबतें हैं। उन्हीं मुसीबतों को याद करें। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, माले मजलिस माले शब्बदारी आंसू है, सिर्फ गिरिया है। अगर हम आंसू न पेश करेंगे तो शायद हम रोज़ महशर बारगाह जनाब फातिमा ज़हरा में सर न उठा सकेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोमिनीन से कि अपनी आँखों में उन मनाजिर को महसूस करें और अपनी आँखों से आंसू पेश करें, ताकि शहजादी फातिमा ज़हरा हमसे राज़ी और खुशनूद हो सकें। आपकी मुनफरिद लबो लहजे की अंजुमन मासूमिया घोसी मऊ आप हज़रात के रूबरू है, समाअत फरमाएँ। इसके फ़ौरन बाद 18 ताबूत की बरामदगी होगी। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना नदीम रज़ा ज़ैदी साहब क़िबला फैज़ाबादी को स्टेज तक लाने की ज़हमत करें, ताकि वो अपने निकाबत के फ़राइज़ का आगाज़ कर सके। या हुसैन हज़रत नौहा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कोशिश यही होती है कि अगर मिसरा दिया गया है तो यकीनन मिसरे का भी हक़ अदा किया जाए और मिसरे पे गिरिया किया जाए। जनाब अली असगर के हवाले से मिसरा है और इंशाअल्लाह पूरा कलाम उसी हवाले से सुनने को मिलेगा आपको, लेकिन आपके तसव्वुरात चाहिए। इंशाअल्लाह आप मसाब होंगे, आंसू निकलेंगे यकीनन। लहू लहू है तबीयत रबाब मुज़तर की, लहू लहू मतला हाजिर है इंशाअल्लाह, मतले पे ही आंसू आएंगे। लहू लहू है तबीयत रबाब मुज़तर की, समाअत करेंगे तो सौरात चाहिए। हुसैन हाथ पे मैया लिए हैं असगर की, लहू लहू तबीयत। समाअत करेंगे तो सौरात चाहिए। हाय हाय हुसैन हाथ पे मैया लिए हैं असगर की, लहू लहू मंजर देखेंगे तस्वरात चाहिए। है बेजुबान का खून रूए सरवर पर, यही कहा था ना इसी हालत में नाना से मुलाकात करूंगा। समाअत करेंगे तो सौरात चाहिए। है बेजुबान का
خونہائے روئے سرور پر فلک بھی روتا ہے شبیر کے مقدر پر ہے سرخ سرخ فضا کر بلا کے منظر کی ہے سرخ سرخ فضا کر بلا کے منظر کی ہے سرخ سرخ فضا کر بلا کے منظر کی سماعت کریں ایک ایک دن انشاءاللہ مصاب ہوں گے یہ بن بطور خاص ہے ہائے غریب ہو گئے شبیر کچھ نہیں ہے بچا ہائے غریب ہو گئے شبیر کچھ نہیں ہے بچا یہ بارگاہ خدا میں تھا آخری ہدیہ عزیزو ایسے غریب ہو گئے حسین نے اپنی غریبی کا تذکرہ اس وقت کیا جب علی اکبر کی لاش خیمے میں لائے ہیں وہاں رکھا جہاں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے تھے ایک ہاتھ علی اکبر کے زخمی کلیجے پر دوسرا ہاتھ قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑے پر آسمان کا رخ کیا آواز دیوا غربتا پالنے والے حسین غریب ہو گئے اے غریب ہو گئے شبیر کچھ نہیں ہے بچا یہ بارگاہ خدا میں تھا آخری ہدیہ تباہ ہو گئی دنیا حسین کے گھر کی تباہ ہو گئی دنیا حسین کے گھر کی بین سنیے قیامت خیز ماں تمہاری گودیاں آباد رہے آپ کے لیے یہ بند پیش کر رہا ہوں تصورات چاہیے جہاں بھی ہیں کہا رباب نے دل ہائے میرا ٹوٹ گیا ہائے کہا رباب نے دل ہائے میرا ٹوٹ گیا میرا صغیر بھی اب آئے مجھ سے چھوٹ گیا لعین شمع اب جاتی
میرے مقدر کی لین شمع اب جادی میرے مقدر کی اور یہ بند سماعت کریں گے پورا کلام جناب علی اصغر کے حوالے سے ہے سرخ سرخ نظر آتا چاند سا بچہ حسین علی اصغر کو لے کے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون در خیمہ پر پہنچے رباب اپنے لال کو لے جاؤ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی بابا اصغر کو پانی پلا لائے میں پیاسی رہ گئی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا سکینہ پیچھے ہٹ گئی بابا یہ کیسا پانی ہے علی اصغر خون سے رنگین ہے سماعت کریں گے تصورات چاہیے عزاداروں ہے سرخ سرخ نظر آتا چاند سا بچہ کلیجہ تھام کے بولے سکینہ سے بولا کلیجہ تھام کے بولے سکینہ سے مولا لہو سے پیاس بجھائی گئی ہے خنجر کی لہو سے پیاس بجھائی گئی ہے خنجر کی اور یہ بند دیکھیں تصورات چاہیے اوے سوال آب پہ ہے بے زباں کو تیر لگا حسین کہہ رہے تھے اگر تمہاری نظر میں میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے آؤ اسے پانی پلا دو سماعت کریں گے تصورات چاہیے ہائے سوال آب پہ ہے بے زباں کو تیر لگا عجیب ظلم سے مارا گیا ششماں جزاک اللہ خیر الجزا سوال آب پہ ہے بے زباں کو تیر لگا عجیب ظلم سے مارا گیا ہے ششماں مارا گیا علی اصغر مگر خون سے رنگین حسین ہو گئے سماعت کریں گے تصورات چاہیے انشاءاللہ بس آپ آگے عجیب ظلم سے
मारा गया चश्मा है शक्ल खून से रंगी नहाए सरवर की ہے شکل خون سے رنگی نہائے سرور کی اور یہ انشاءاللہ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ تصورات چاہیے جہاں بھی مومنین ہیں جنازہ صغیر کا شبیر ہوئے کھڑے ہیں لے کے جنازہ صغیر کا شبیر لہو کے بہاتی ہے زینب دلگیر بے سر کے درد سے حالت ہے غیر مادر کی سر کے درد سے حالت ہے غیر مادر کی اے حسین ہاتھ پہ میت لیے اصغر کی اور حسین کی بے کسی نے اس بند میں آخر کے یہ بند تصورات چاہیے نہ غسل دے سکے بچے کو اور نہ کفنایا نہ غسل دے سکے بچے کو اور نہ کفنایا لہو بھرے ہوئے کرتے میں اس کو دفنایا یہ بے کسی اور بے بسی حسین کی ہے عزیز و حسین روئے نہیں تو اور کیا کریں سماعت کریں گے تصورات چاہیے نہ غسل دے سکے بچے کو اور نہ کفنایا لہو بھرے ہوئے کرتے میں اس کو دفنایا یہ بے کسی ہے جگر پارے پیمبر کی یہ بے کسی ہے جگر پارے پیمبر کی
अकबरो अब्बास तड़प रहा है मुसलसल हुसैन का एहसास लबों पे जान है अब फातिमा के दिल पर की लबों पे जान है अब फातिमा के दिल पर की मख्ता समाप्त कर ले आए कलीम असर का हंगाम हाया पहुंचा तड़प के कहती है शफकत ये फातिमा ज़हरा इलाही खैर हो अब तो हुसैन के सर की इलाही खैर हो अब तो हुसैन के सर की इलाही खैर हो अब तो हुसैन के सर की हुसैन हाथ पे मैया लिए असगर की
آغاز ہونے جا رہا ہے. حضرات ایک اعلان بس اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت اعلان کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک مرد مومن یہاں مسلسل تشریف لاتے ہیں اور وہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں. ان کا موبائل یہاں پر غائب ہو گیا. رات میں اگر کسی کو ملا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر پہنچانے کی زحمت کریں انتظامیہ تک، اور اگر نہیں ملا ہے کسی کو تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات توجہ دیں اگر کہیں وہ موبائل ملے، کیونکہ وہ بہت رات سے پریشان ہیں اور میں موبائل کے لیے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اور انتظامیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ موبائل یہاں پر کہیں نہ کہیں سے اللہ کرے وہ حاصل ہو جائے، نہیں تو انتظامیہ کی جانب سے کچھ اسٹیپس اٹھائے جائیں گے اور پولیس کے ذریعے سے اس کی تلاش کی جائے گی. میں اس لیے کیونکہ ہماری شرمداری ہو یا جلوس ان چیزوں سے مستثنا ہے. ہم امام حسین کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی سوال اور ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ انسانیت کے کا تحفظ کیا جائے اور امام حسین کو اس پیغام کو نشر کیا جائے جو ہم مسلسل کرتے ہیں. میں مولانا شفقت صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے منفرد انداز میں جو پورے ہندوستان میں وہ لوحہ پیش کرتے ہیں ایک لوحہ پیش کریں تاکہ آپ حضرات اس مسائل سے متصل ہو سکیں کہ جو 18 تابوت کی برآمدگی سے پہلے آپ کے ذہن و دل اور شعور میں وہ مسائل وہ منظر آ جائے تاکہ آپ حضرات شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے 18 ان عظیم قربانیوں کا قصہ پیش کر سکیں. یہ صبح صادق نمودار ہو چکی ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ شام غریباں جیسے جیسے ڈھل رہی تھی، صبح قریب آ رہی تھی، اہل حرم دعا کر رہے تھے پروردگار صبح نمودار نہ ہو، کیونکہ سورج نے بھی پہلی بار سر جناب زینب دیکھا، سورج نے بھی پہلی بار جناب ام کلثوم کے سر کو دیکھا. ہزاروں بڑا پردرد منظر تھا جب سورج نے اپنی شعائیں زمین کربلا پر ڈالی تو زینب تو رات بھر کرب کے عالم میں تھی. اب ان کی کیا بے چینی ہے، سب کچھ لٹنے کے بعد اب بے پردگی کا وہ تصور جناب زینب کے لیے بڑی حسرت رکھتا ہے. بڑی بے چارگی کا ماحول اور منظر تھا. جناب زینب نے جب صبح صادق نمودار ہونے کے بعد اب خیمے چل چکے ہیں، جناب زینب یک اور تنہا کھڑی ہیں. حاضرارے ہم 18 تابوت کی برآمدگی یا 72 تابوت کی برآمدگی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں منظر نظر آتا ہے جب سرزمین کربلا میں مقتل کے کنارے جناب زینب کھڑی تھی اور لاشوں پر نظریں ڈال کر ایک بار صیحہ کیا اور کہا بھیا میرے پاس تو چادر بھی نہیں کہ تیرے لاشیں پہ ڈال سکوں. شاید یہ وہ ایک جملہ تھا کہ جو آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے. ہم تابوت کی برآمدگی کر کے کہتے ہیں زینب ہم کل کربلا میں نہیں تھے ورنہ آپ کے بھائی کے لاشیں کو کفن دیتے غسل دیتے، لیکن آج ہم اس وقت نہ ہونے کی بنا پر اس تابوت کو نکال کر اس منظر کو پیش کرتے ہیں کہ شہزادی زینب آئی ہے. دیکھیے یہ مزادار یہ ماتمدار مائیں اور بہنیں کس لیے آئی ہے اپنے گھروں سے کہ آج فاطمہ کے لال حسین اور ان کے ساتھیوں کا قصہ پیش کرنا ہے. آئیے آپ متصل ہو چکے ہیں. مذکورات سے گزارش ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا جہاں علم ہے ادھر آپ تمامی ہماری مائیں اور بہنیں سے گزارش ہے وہاں پر چلی جائیں تاکہ پردے کی کا بھی تقدس باقی رہے اور تابوت کی برآمدگی ہو. اس کے اعتبار سے بھی آپ تمامی ماں اور بہنوں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جہاں پر پرچم لگا اس کے پیچھے جہاں پر مائیں اور بہنیں پہلے سے موجود ہیں وہیں پر چلے جائیں. میں گزارش کر رہا ہوں مولانا شفقت تقی صاحب سے کہ آئیں اور مسائل کے چھت بند پڑھیں تاکہ مومنین کی آنکھیں آنسو سے تر ہو سکیں.
जनाब कई नौहों की फरमाइश है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नौहा ज़्यादा मुनासिब होगा। उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा कि सरकार तशरीफ़ लाए हैं इस आलम में कि सर पे अमामा नहीं है, आस्तीन चढ़ी हुई है, कफन पे खून के धब्बे हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इस आलम में कहाँ से तशरीफ़ लाए? फरमाते हैं कि मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा लाल 3 दिन का भूखा और प्यासा से पर कर दिया गया। अजीज़ों यही नौआ है, समात करेंगे, हक़ की याद होगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मे सलमान ने ख्वाब में देखा, उम्मे सलमान ने ख्वाब में देखा, है परेशान बहुत रसूल खुदा, परेशान बहुत रसूल खुदा, गमज़दा है उदास है चेहरा। तसव्वुर फरमाएगा ज़ादारो इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। आए गमज़दा है उदास है चेहरा, पीट कर सी ना कर रहे है बैन, है जुबा पर हुसैन हुसैन हुसैन। उम्मे सलमा हाय अभी अभी मैं करबो बला से आया हूँ, उम्मे सलमा शेख सुनानी लाया हूँ। एक ताज़ा ताज़ा लहू लहू है बदन, मातमी है लिबास ज़ेबे तन, आज बदला हुआ है रंग कफन। आह भरते है जाने खोते हैं, कभी सीना पकड़ के रोते हैं। क़यामत है अज़ादारो तसव्वुरात चाहिए। जाने कितना मलाल है पे हम, दिल पे एक चोट है खुदा की कसम, अपना रखते हैं फूक फूक कदम। हमारे घर एक जनाजा उड़ जाए, सुकून चला जाता है, करार चला जाता है। 18 जनाजे पहले छोड़ के घर से निकल गए, भला कैसे सुकून आए। हाँ अंबिया संभाले हुए थे, एक जानिब ईसा थे, मूसा थे, आदम थे, पैगंबर से चला नहीं जा रहा है। समाज करेंगे तसव्वुरात चाहिए। छिन गया है सुकून आँखों से, आज बहता है खून आँखों से। हाय अभी अभी मैं करबो बला से आया हूँ, उम्मे सलमा शेख सुनानी लाया हूँ। एक एक बंद तसव्वुरात। दिल है बेता फट रहा है जिगर, सारा
تمہارا چہرہ ہے آنسوؤں سے تر، تازہ تازہ لہو ہے دامن پر، سنسنی خیز غم کا منظر ہے، خون کا بہتا ہوا سمندر ہے۔ اب یہاں سے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے، سماعت کریں گے، تصورات چاہیے۔ ہائے ہائے ہے مصیبت کی کتنی سخت گھڑی، بال بکھرا فاطمہ ہے کھڑی، بال بکھرا فاطمہ ہے کھڑی، ایک طرف ہے کسی کی لاش پڑی۔ خدا کسی ماں کو ایسی آواز نہ سنائے جو فاطمہ نے سنی۔ ماں یہاں بیٹھی ہے، ماں تمہاری گودیاں آباد رہے، تمہارے بچے سلامت رہے، لیکن فاطمہ نے جو آواز سنی وہ قیامت کر گئی فاطمہ کے اوپر۔ سماعت کریں گے، تصورات چاہیے۔ ایک طرف ہے کسی کی لاش پڑی، حکم حاکم ہے پائے مالک رو، خون سے لاش لال لال کرو۔ آگ چاروں طرف برستی ہے، آگ چاروں طرف برستی ہے، زلزلے سے زمین لرزتی ہے، لاش پہ رکھی تڑپتی ہے۔ ماں سامنے ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے، ماں چیخ رہی ہے، اے شیر میں نے اپنے لال کو چکیا پیس کے مارا ہے، لاش پیر کی تڑپتی ہے۔ ماں کی فریاد کچھ نہ کام آئی، کٹ گیا سر ہوئی نہ سنوائی، ابھی ابھی میں کرب و بلا سے آیا ہوں، ام سلمہ شیخ کی سنانی لایا ہوں۔ اے پیاسے کتنے مر گئے بچے، آخری بند روک رہا ہوں یہیں پہ نوڑے کو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آخری بند قیامت خیز علامہ شفیع نجفی فرماتے ہیں کہ قافلہ کربلا میں آیا تھا، 57 بچے موجود تھے، آخر یہ بچے کہاں چلے گئے؟ فرماتے ہیں کہ بچے پیاس کی تاب نہیں لا سکتے تھے، پشت خیمہ پر جاتے تھے، اپنے ناخون سے مٹی ہٹاتے تھے، اگر نرم مٹی مل جاتی تھی اپنے سینے کو رکھ دیتے تھے، پیاس تو نہیں بجھتی تھی، بچے تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے۔ بس آخری بند نوا تمام، پیاسے کتنے مر گئے بچے، پیاسے کتنے مر گئے بچے، موت کے گھاٹ اتر گئے بچے، گودیاں خالی کر گئے بچے۔ مائے پا
پانی انہیں پلا نہ سکی، موت کی آگ سے بچا نہ سکی۔ ابھی ابھی میں کرب و بلا سے آیا ہوں، ام سلمہ شیخ سنانی لایا ہوں۔ اس کو اپنے اس میں لگا لیجیے، نہیں ابھی آنے کے بعد میں کے راستے سے گزارش کروں گا جو معصومیہ کی ادھر موجود ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کی روانگی ہوگی، تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، سب بستہ ہو جائیں تاکہ آسانی ہو معبود کی برآمدگی میں، کیونکہ پردر نوحہ شفقت صاحب نے پیش کیا اور یقیناً یہ منظر بڑا عجیب تھا جب جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ صرف شہادت ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ جب لاشوں کو پامال کرنے کی بات آئی تو مقتل میں عجیب منظر تھا، جب لاشوں کو پامال کرنے کے لیے سپاہی آگے بڑھتے تھے تو کبھی حبیب کے قافلے والے، حبیب کے قبیلے والے آتے اور حبیب کی لاش کو ہٹا لیا، کبھی زہیر کے قبیلے کے لوگ آئے، زہیر کی لاش کو ہٹا لیا، ایک ایک کر کے ساری لاشوں کو ہٹا دیا گیا۔ ایک لاش جو جناب فاطمہ کا فرزند ہے، حسین کی ہے، اور یقین جاری اس طرح سے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ مقصد میں بس یہ جملہ ملتا ہے کہ سبحان بدن چور چور ہو گیا امام حسین کا۔ ایک قطرہ ملتا ہے شبر نے کسی ساتھ کی طرف مخاطب ہو کے کہا میں نے لاشوں کو لاش کو ایسے پامال کیا ہے کہ حسین کی لاش زینب بھی دیکھے گی تو پہچان نہ سکے گی۔ آئیے اسی منظر کشی کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ندیم رضا زیدی صاحب فیض آبادی سے بھی آئے اور نقابت کے فرائض کا آغاز کریں۔ استقبال کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سوگواروں، ماتمداران شہدائے کربلا، ہم اور آپ آج ہی نہیں، جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے، زہرا کے غریب چاند پر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ رات بھر آپ نے اس غریب ماں کو پرسا دیا ہے، جو ماں جنت البقیع سے چلی آئی ہے، تنہا نہیں آئی ہیں۔ جس طرح ہماری کتنی ایسی ضعیف مائیں ہوں گی
تو سب سے وہ پہلے اگر قریب میں بیٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے بیٹا مجھے سہارا دے دو، بچیوں سے کہتی ہے مجھے سہارا دے دو، مجھے مجلس جانا ہے۔ لیکن جب کوئی ضعیف کو سہارا دیتا ہے تو وہ اپنے پیروں سے سنبھل کے چلتا ہے، لیکن جس کی پسلی ٹوٹ چکی ہو، جس کو تماچا بھی ظالم نے مارا ہو، وہ ماں کو زینب کیسے لائی ہوں گی؟ اور وہ بیوی ہے کہ جس کو ظالم نے درے بھی لگائے ہیں، ان کے پہلو میں سکینہ بھی ہے، جس کو اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ بس صرف اتنا سوچو، اس 72 امام کے کربلا کے شہیدوں کی یاد میں اس علم کے سائے میں کھڑے ہو جسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف اتنا سوچ لو کہ جب کسی کے مرنے کی خبر عام ہوتی ہے تو جو جس مناسبت سے رشتہ رکھتا ہے وہ اس صاحب عزا کے گھر آ جاتا ہے، اور جیسے جیسے کوئی آتا ہے صاحب عزا اسے دیکھ کر سینہ پیٹنے لگتا ہے، میرا بیٹا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، میرے عزیز مارے گئے، میرے چاہنے والے مارے گئے۔ لیکن آ کر اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو صاحب عزا کہتا ہے کم سے کم وہ آیا تو۔ یہ بنی ہاشم کے تابوت میں آنے والوں، جو لوگ چلے گئے لیکن جو رکے ہیں وہ اسی طرح رکے ہیں جیسے جب جنازہ اٹھتا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں اٹھتے اٹھتے ہم چہرہ تو دیکھ لیں، اٹھتے اٹھتے جنازے کی میں زیارت تو کر لوں۔ بس مجھے نے تمہید مر اتنا ہی جملہ کہنا تھا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے ارے کتنا حسین پر رو گے، کتنا حسین پہ ماتم کرو گے۔ رات بھر آج ہی نہیں، جب سے محرم کا چاند نکلا نہ آپ دن دیکھتے ہیں رات دیکھتے ہیں، غریب حسین پر ماتم کر رہے ہیں۔ انہیں اعتراض کرنے والوں سے ایک ہی جملہ کہوں گا، یہ صحیح تم نے کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنے دن نہیں روتا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو اتنے دن نہیں روتا۔ ہم بھی حسین کو نہ روتے اگر دنیا ان کو رونے دیتی جن کو رونے کا حق تھا۔ ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق ہے، اپنے بابا پر گریہ نہ کر سکا۔ وہ 4 سال کی بچی اگر اپنے باپ پر روتی ہے تو ظالم تماچے مارتے ہیں۔ اجرکم الزہرا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج آپ کے رونے سے، آپ کی گریہ سے ہمارا وقت کا امام ہاتھوں کو بلند کیے ہیں۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے جد کے عزادار ہیں، ان کو کسی غم میں نہ رونے کی توفیق ہو سوائے ہمارے جد کے غم میں رونے کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شبیہیں برآمد ہوں گی، لیکن ایک گزارش پہلے کر دوں گا، جب تابوت آئے گا اگر ہاتھ نہ بڑھا سکیے گا تو کم سے کم ان ورثہ کو یاد رکھیے گا جنہوں نے اپنے عزیزوں پر ماتم کرنے نہیں دیا گیا ہے، جن کو رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اللہ، تاریخ کربلا ایک ایسی کربلا ہے کہ جس کے لیے امام سجاد سے مدینے میں آنے والے نے آ کر سامنے کہا مولا میں غریب ہوں، مولا میں مسکین ہوں۔ میرے مولا نے کہا تم نے اپنے کو غریب کیوں کہا؟ کہا غریب اس لیے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں پردیسی ہوں۔ میرے مولا نے کہا کیا تم اسی لیے غریب کہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میرے ایک سوال کا جواب بتاؤ۔
کہا کیا؟ کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، ابھی تمہیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ رسول کا مدینہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، میرے چوتھے امام نے سحرا کیا، غریب تم نہیں ہو، غریب میرا بابا ہے جس کا کربلا میں لاشا پڑا رہا۔ نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک ماں آئی ہوئی ہے اور رات بھر آپ بھی تھک گئے ہیں، اسی لیے گزارش کی ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ آپ بتائیے جب کھڑا ہوا انسان بیٹھتا ہے تو رگیں تننے لگتی ہیں، لیکن جس کے بھی فرش کے نیچے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بڑا اہتمام یہاں ہو رہا ہے، کسی کے بیٹھنے کے نیچے کوئی کنکر نہیں ہے، لیکن اگر کنکر پڑ جاتا ہے تو کتنی بے کلی ہوتی ہے۔ سوچو ہائے سید سجاد جو کربلا سے شام تک پیروں میں بیڑیاں گلے میں توق رہا ہوگا، اس نے کس طریقے سے سفر کیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے وہ علم آ رہا ہے جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ غریب الحسین، واہ زہرا، واہ سیدہ، اے فاطمہ زہرا کے لال، ہم آپ کے غم میں رونے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے غم میں آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے غم میں آپ کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ آمادہ ہو گئے۔ ہاں ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، جب شبی برآمد ہوتی ہے تو ہر انسان کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب شبیہوں کی زیارت کرنا ہے۔ ہاں بس سوچئے، غور کریے، آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ صرف رونے کے لیے اتنی دیر رکے ہیں۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بچوں، اے میری ماں بہنوں، ارے تکلف سے نہ رونا، ایسے رو جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے۔ ہر جوان ایسے روئے جیسے اپنے باپ کے جنازے پہ، اور ایسے غریبوں کا ماتم۔ سب سے پہلے ابھی اپنے نوجوانوں سے کہوں گا 2 منٹ رک کے آپ شبیہ لائیے گا، لیکن استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ دنیا استقبال کرتی ہے مسکرا کر، ہاتھوں کو بڑھا کر، لیکن عزادار جب اس کا استقبال کر رہے ہیں، یہ ان غریب شہیدوں کے تابوت کا استقبال ہے جسے تاریخ حضرت عبداللہ ابن مسلم کہتے ہیں، حضرت محمد بن مسلم کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ مسلم کے بیٹوں کا تابوت آ رہا ہے، جس کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب کوفے میں امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں چچا مسلم کا لاشا ہے، تو ایک مرتبہ بیوہ مسلم نے عجب جملہ کہا تھا، کہا اے میرے وارث، میں نہ کہوں گی کہ میرے سر پہ رضا نہیں، میں کیا جب علی کی بیٹی کے سر پہ رضا نہیں ہے تو میرے سر پہ رضا ہو نہ ہو، لیکن وارث ایک بات بتاؤ، ہم نے 2 بیٹے اپنے ساتھ لیے تھے جسے آقا حسین پر قربان کر دیا، لیکن 2 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، ارے وہ میرے بچے کیا ہو گئے؟ لاش سے آواز آئی جب مدینے پہنچو گی تو ان بچوں کی خبر عام ہوگی۔ 2 جملے سنیے عزادارو، آپ نے ان بچوں کا استقبال کیا ہے جس کی ماں کربلا سے چلی ہے، تو ان بچوں کا لاشا تو کربلا میں چھوٹ گیا، ان کے ننھے ننھے سر ماں کے سامنے ہیں، بتاؤ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب جناب عقیل کے فرزندوں کا شبیہ تابوت آ رہی ہے، یہ حضرت جعفر ابن
ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، حضرت عبداللہ اکبر ابن عقیل، حضرت موسیٰ ابن عقیل۔ ارے یہ 4 تابوت وہ ہیں جو جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ رونے والوں، ارے جب بھی ہاتھ بڑھاؤ تو یہ سوچ کر یہ زہرا کے لال آپ نے جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا؟ ہم شبیہ دیکھ کے تڑپ رہے ہیں، ارے کیسے ان کی ماں نے ان بچوں کا جنازہ دیکھا ہوگا، کس طریقے سے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ یہ وہ 4 تابوت تھے جو جناب عقیل کے فرزندوں کا تھا۔ ہاں لیکن یاد رکھیے گا بڑے اہتمام سے استقبال کیا، لیکن توجہ فرمائیے گا یہ آنکھوں میں آنسو دنیا کے لیے نہیں، آنکھوں میں آنسو لاؤ تو اس ماں کی جھولی میں دینے کے لیے جو رات بھر کمر تھامے کھڑی رہی۔ اے رونے والوں، میرے بچوں کی شبیہ تم نکالنے جا رہے ہو، لہذا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دے رہی ہیں۔ ہاں زادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فرزندوں کی شبیہ آ رہی ہے، لیکن خیال رکھے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اس علی کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی بچہ گرتا ہے تو ماں کہتی یا علی مدد، جب کوئی بچہ اٹھتا ہے تو ماں کہتی یا علی مدد۔ آپ جب آج علی کے بیٹوں کے تابوت کے لیے گریہ کر رہے ہوں گے تو نجف سے مولا آئے ہوگے۔ اے رونے والو، تم نے جعفر ابن علی کا استقبال کیا، حضرت عمران ابن علی کا استقبال کیا، حضرت عون ابن علی کا استقبال کیا۔ اے رونے والوں، گھبراؤ نہیں، اگر تم نے یہاں شبیہ پر گریہ کیا ہے تو میں جلدی سے تمہیں نجف بلاؤں گا اور تمہارے نجف میں زیارت قبول کروں گا۔ چونکہ نجف کا نام آ گیا، بغیر ارادے کے آ گیا میرے عزیزاروں، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا یہ مجمع آج امہٹ کی سرزمین پر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں۔ نجف سے کربلا جانے والے پیدل جا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں لبیک یا حسین، اے زہرا کے لال، اگر ایک دن میں خیمے سے مقتل، مقتل سے خیمہ آپ نے صحیح کیا ہے تو آپ کے چاہنے والے نجف سے کربلا جائیں گے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس آپ کی خدمت کو بات عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے گا، توجہ فرمائیے گا، گریہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، نہ گریہ کرانا کسی کے بس میں ہے، لیکن صرف اتنا سوچو اگر یہاں میرے مولا آئے ہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ مولا علی ایسے نہیں آئے ہیں، مولا آئے ہوں گے تو ان کا سر زخمی ہوگا، دونوں ہاتھ سے اپنا سر پکڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے میرے لال پر ماتم کرنے والوں، اے زہرا پہ آنسو بہانے والوں، خدا تمہیں کسی مشکل میں رکھے۔ ہاں زاداروں، بڑا دل سنبھال کے جملہ سنیے گا، علی کی فرزند آپ کی خدمت میں تابوت آ گیا، لیکن انہی کے فرزند کے فرزندوں کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کون؟ حسن کے فرزند ہیں، جناب حضرت احمد ابن حسن، حضرت عبداللہ ابن حسن، یہ 2 بیٹے امام حسن کے آ رہے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جس کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تھی، یہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں۔ ان کی شبیہ تابوت ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن دنیا سے گئے تھے تو یہ بچے ننھے ننھے تھے، جنہوں نے مدینے میں قبرستانوں میں تو نہیں، لیکن جب بابا کا جنازہ گھر میں آیا اور دیکھا میرا چچا بابا کے جنازے سے تیر نکال رہا ہے تو ان بچوں نے لپٹ کے کہا ہوگا اے چچا عباس، اب
ابھی تو میرا بابا گیا تھا، یہ کیا کسی نے ظلم کر دیا کہ ان کے جنازوں پر تیروں کی بارش ہو گئی؟ لیکن کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچئے، جناب عباس کے علم کے سامنے کھڑے ہیں، میرے آقا کی گفتگو آپ اچھی طرح جانے ہیں۔ کربلا میں امام حسین پر تیر نہ لگ سکا جب تک عباس زندہ تھے۔ کربلا میں حسین کی طرف کسی نے گھور کے بھی نہیں دیکھا جب تک عباس تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ لیکن اس وقت سوچو عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا جس کی نگاہ کے سامنے حسن کے جنازے پہ تیر پڑا ہوگا۔ اسی لیے روایت کے فقرے ہیں، فقرہ سن لیجئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں جب امام حسن کا جنازہ آیا اور دفنا کے پھر لوٹے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں ہائے سب نے ہمیں پرسا دیا، عباس میرے پاس نہیں آئے۔ اب جو دیکھا غور سے تو میرا آقا پہل گوشے میں سر جھکائے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا ہے۔ جناب زینب قریب گئی، عباس کیا تم نے مجھے اس قابل نہ سمجھا گا کہ میرے بھیا کا مجھے پرسا دیتے؟ جناب عباس نے سر جھکا کے کہا بی بی ہم اس لائق نہیں رہ گئے کہ اپنا چہرہ آپ کو دکھا سکے۔ کہا بھیا کیوں کہا؟ کبھی بھی خیال آتا ہے کہ اگر قیامت میں بابا نے پوچھ لیا عباس تم زندہ تھے اور فاطمہ کے بیٹے پر تیروں کی بارش ہو گئی تو بی بی ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ شبیہ نکالی اس لیے جاتی ہے کہ ذاکر کی خطابت کے لیے نہیں، جہاں بھی بیٹھے ہو وہیں سے رو لو، تیزی سے اس کی دکھیاں ماں پہنچ جائے گی اور آپ کے آنسو کو زمین پر نہیں آنے دے گی۔ آپ ان آنسوؤں کی قیمت پہچانو۔ میں نہیں جانتا میری بیوی کیسے ان آنسوؤں کو لیں گی، لیکن ابھی تک آپ روئے اور ضرور روئے، لیکن آپ سسک کے نہ روئیے گا۔ اب آپ اس انداز سے روئیے گا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو روتی ہے، کیونکہ اب اس کی شبیہ آنے والی ہے۔ میرے نوجوانوں رک جاؤ، جس ماں نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا ہے، اب ان بچوں کی شبیہ آنے والی ہے جس نے جناب امام حسین سے کہا تھا بھیا کیا کوئی صورت ہے کہ آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بہنا ایک صورت۔ کہا کیا؟ کہا میں یزید کی بیعت کر لوں۔ زینب کھڑی ہو گئی، بھیا میرا امتحان لیتے ہو، جس کا شیر تم نے پیا ہے اسی کا شیر میں نے پیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا بہن قربانی دینا پڑے گا۔ کہا بھیا مجھ سے کہتے ہو؟ تم ایک اکبر قربان کرو گے، ایک اصغر قربان کرو گے، زینب بھی اونو محمد کو قربان کرے گی۔ لیکن بھیا رو روزہ دارو، لیکن بھیا سنو ہماری اور تمہاری قربانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہا اکبر اصغر کی قربانی کے بعد تمہاری نسل سجاد سے چلے گی، لیکن جب میرے اونو محمد شہید ہو جائیں گے تو زینب کیا کرے گی؟ ہائے وہ بچے اونو محمد جس کو میدان سے جناب عباس لینے گئے، امام حسین نے سینے سے لگایا، اے بی بی زینب آئیے، آپ نے اگر ماتم نہیں کیا تو یہ ماتم کرنے والے آئے ہیں۔ جب امام حسین اونو محمد کو لے کر خیمے میں آئے ہیں، آواز دی زینب کو آواز دو، اور کہو اونو محمد کا لاشا آ گیا۔ اونو محمد کو ہم لے آئے، تاریخ میں ملتا ہے بی بی زینب آئی، دونوں بچوں کے جسم کے بیچ میں سجدہ کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے جو آج تو نے سرخرو کیا۔ ارے یہ وہ ماں تھی کہ جب شام میں ایک دشت میں دو سر آئے تو بیویوں نے کہا لگتا ہے اس کی ماں مر گئی ہے۔ زینب کھڑی ہو گئی، بیویوں اس کی ماں میں زندہ ہوں۔ لیکن ایک زینب کس کو روئے گی؟ لیکن ہائے
ایک وقت ایسا آیا جب میری شہزادی مدینے میں آ کے رو رہی تھی، آ کے امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھا کہتے ہیں آپ ان کے گھر چلیے، یہ نفسیاتی بات ہے۔ جناب زینب نے سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا تم کہتے ہو میں عبداللہ کا سامنا کروں جو کشا کشا پھرائی گئی ہے، جس کے بازو میں رسن باندھے گئے ہیں؟ امام سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اماں آپ کو جانا ہے، میں جانتا ہوں یہ مصائب آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس دکھیا ماں کو احساس ہو جائے کہ میرے بچوں کی شبیہ نکلی تو گریا ہوا ہے۔ ہائے زینب جب گھر میں آئی ہیں اور جناب زینب نے وہ حجرہ کھولا ہے جس حجرے میں ننھے ننھے مصلے تھے، ننھا ننھا امامہ تھا، کربلا کا رخ کیا، اے اونو محمد آؤ، تمہاری ماں ماتم کر رہی ہے۔ جناب عبداللہ آئے، بی بی تم کون ہو؟ اپنے گھر جاؤ، یہاں انو محمد کا ماتم نہ کرو ورنہ علی کی بیٹی میرے گھر نہیں آئے گی۔ بی بی نے کہا عبداللہ یہ وقت آ گیا کہ تم بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ اجرکم اللہ الزہرا، یہ انو محمد کا ماتم کیا۔ بس عزیزان گرامی، منزل آپ کی قریب ہے۔ اس مجلس اور اس شبیہ تابوت کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے، آپ آرام کر لیں گے، تھوڑی دیر سکون مل جائے گا، لیکن کربلا کی بیویوں کو مقتل کے بعد سکون نہیں ملا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام انہوں نے سفر کیا ہے۔ امام حسن کا ایک اور بیٹا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا نام قاسم ابن حسن ہے، جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک گھوڑے پہ تھے قاسم تھے، جب گھوڑے سے نیچے آئے تو تقسیم ہو گئے۔ امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس قاسم پر جس کے جسم کے ٹکڑے کہیں ادھر پڑے تھے کبھی ادھر پڑے تھے۔ جناب قاسم کی شبیہ اٹھانے والوں، یہ اس شہید کا شبیہ تابوت برآمد ہوا ہے کہ جب حسین مقتل میں گئے ہیں تو حسین نے رخسارے پہ رخسارہ رکھا، اے قاسم تیرا چچا بہت شرمندہ ہے، ہم اس وقت پہنچے جب تمہارا جسم پامال ہو گیا تھا۔ جناب قاسم کو حسین کیسے لے کے آئے؟ ابھی آپ نے دیکھا تابوت 4 نوجوان اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی بھی جنازہ کم سے کم 2 لوگ اٹھاتے، لیکن حسین غریب پہ رہو۔ جب قاسم کو لے کے حسین خیمے میں آئے ہیں تو جناب ام فرمان میں ایک جملہ کہا، وارث، آقا، مولا، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میرے بچے سے آپ خفا ہو گئے؟ کہا ام فروا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہا مولا سب کا لاشا لے آئے لیکن میرے بچے کا جنازہ نہیں لائے۔ جیسے ہی آپ نے کہا حسین نے گٹھری اتاری، اے بیوہ حسن، اے مادر قاسم، یہ قاسم کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس سزاداروں، مجلس پڑھنے والا تھک سکتا ہے، سننے والا تھک سکتا ہے، لیکن وہ ماں نہیں تھکتی جسے ام البنین کہتے ہیں، وہ ماں نہیں تھکتی جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اس جلوس کا بنیادی اعلان ہے کہ کربلا کے شہید کا سب سے اونچا علم ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی شہید کے علم کی شبیہ آ رہی ہے، لیکن میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ابھی تک علم آیا، ابھی تک تابوت آئے، آپ نے ہاتھ بڑھا کے بوسا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ادب ہے، یہی تقاضا ہے۔ لیکن اب جب علم آ رہا ہے جناب ابو الفضل العباس کا تو خیال رکھنا، ہاتھ نہ بڑھانا، اپنے سر کو جھکا دینا۔ اے سکینہ کے چچا، ہم کیسے ہاتھ بڑھائے کیونکہ آپ کے شان قلم ہو گئے۔ ہائے زہرا کا لال، علی اکبر حسین کے ساتھ
علم بھی لے کے آئے۔ عباس کا شبیہ تابوت اٹھانے والوں نے اٹھا کے کہا اے زہرا کے لال، آپ تو جنازہ نہ اٹھا سکے، ہم آپ کے غریب عزادار آپ کے بھیا کا جنازہ اٹھائے ہیں، اس کی شبیہ لے کے چلے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ایک با وفا کا ماتم کیسے ہوتا ہے۔ ہاں عزاداروں، ہاں میری ماں بہنوں، ذرا تھوڑی دیر اندازے سے لیجئے گا، مجھے بتایا گیا ہے یہ عباس کا علم جا تو رہا ہے لیکن وہیں کہیں خیمہ لگا ہے، اس خیمے کے قریب اس سکینہ کی یاد منائی جا رہی ہے کہ جب عباس کا علم آ رہا تھا تو سکینہ نے بچوں سے کہا تھا اب لا تشنہ کہو میرا چچا آ رہا ہے، لیکن جب یہ علم سکینہ کے قریب پہنچا کوزے پھینک دیے۔ چچا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، خالی آپ کا علم آئے گا۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ جناب عباس جب ان کا علم لے کے حسین آ گئے، خیمے میں بیویوں نے ماتم کر لیا تو خیمے کے باہر حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا اکبر ایک بات بتاؤ۔ کہا بابا کیا؟ کہا یہ بتاؤ میرے عباس نے جاتے جاتے تم سے کہا کیا ہے؟ تم سے کہا کیا ہے؟ علی اکبر رونے لگے۔ نوجوانوں سنو، کہتے بابا یہ نہ پوچھو، کہا نہیں بتاؤ۔ کہا میرے چچا نے مجھ سے کہا تھا اکبر اب مجھے یقین ہو گیا کہ زہرا کا لال شہید کیا جائے گا، اے میرے لال جا کے شمر سے کہہ دینا اگر حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے کا ارادہ ہے تو عباس کا لاشا حاضر ہے، ہمارے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دینا۔ ہاں یہ جملہ زینب نے سنا ہوگا، اس بی بی کا کیا علم ہوا ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا۔ ابھی تک تو حسین کے ساتھ علی اکبر جا رہے تھے، علی اکبر آ رہے تھے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر نے آ کے کہا بابا ہم کو تو مرنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے ایک بات کہا اکبر جا کے اس سے اجازت لو جس نے 18 سال پالا۔ جناب علی اکبر آتے ہیں اپنی ماں سے اجازت لے کے جناب زینب کے پاس، کہا پھوپھی اماں آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا بتائیے اس پوری دنیا میں سب سے عزیز کون ہے؟ کہا میرا بھیا حسین۔ کہا اگر آپ کے بھیا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ ارے علی کی لاڈلی تھی، کہتی اکبر میں سمجھ گئی تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر چلے کہنا آسان ہے، لیکن جب علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا کچھ دور چلنے کے بعد حسین نے محسوس کیا، علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی چیز گر گئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا میرا ضعیف باپ، ہائے وہ علی اکبر جلدی سے گھوڑے سے اترے۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، میری ماں بہنوں تمہاری اولادیں یہاں آئی ہیں، اے میرے ضعیف باپ آپ کے بیٹے یہاں آئے ہیں۔ جوان بیٹوں کو دیکھ کر باپ کی کمر مضبوط ہوتی ہے، ماں دعاؤں کے لیے آنچل پھیلا دیتی ہے۔ تو کیا لیلا کو دیکھ کر زینب کو لیلا کو زینب دیکھ کر سوچتی نہ ہوں گی کہ جس کے بھروسے ہم کربلا تک آ گئے آج وہ علی اکبر میدان قتال میں چلا گیا۔ بس عزاداروں جملہ سنیے، اب آپ کے سامنے اس شہید کا تابوت آ رہا ہے جس تابوت کو اٹھانے کے لیے، جنازے کو اٹھانے کے لیے ابھی تک حسین نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو کہتے بیٹا تمہارے سینے پہ ہاتھ کیا ہے؟ استاد محترم فرماتے تھے کہ جب حسین پہنچے ہیں تو حسین سے پہلے اکبر کے پایتی کوئی بی بی کھڑی تھی۔ کہا بی بی تم کون ہو؟
کہا بھیا میں کوئی اور نہیں، تمہاری بہن زینب ہو۔ حسین تڑپ گئے، زینب خیمے میں جاؤ، زینب خیمے میں جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچی کے ہنی پہ ہاتھ رکھا۔ نجف کا رخ کیا ہوگا، یا علی کہہ کے برچی کا بل نکالا۔ ہم نے کہا اور آپ نے سنا، اکبر کا تڑپتا کلیجہ نکلا۔ خدا کوئی ضعیف باپ اپنے بیٹے کا منظر نہ دیکھے۔ اللہ اکبر عزادارو، آپ نے آسانی سے آواز سن لیا، لیکن جب حسین نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اذان دو اکبر، تھوڑی دیر کے قریب آکے کہتے بیٹا ذرا بلند آواز سے کہو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میری زینب آواز سن لے۔ علی اکبر کہتے بابا کیسا انصاف ہے، میری آواز آپ کی بہن تو سن لے، لیکن میری بہن صغرا جو میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ امامت سے اشارہ کیا، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ مدینے میں صغرا دوڑی، اے نانی ام سلمہ، میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا۔ کون جانتا تھا کہ علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کر کربلا میں سو رہے ہیں۔ لیکن ہاں سنو عزادارو، اب تو آپ کے سامنے شبی آنے کا زیادہ وقت نہیں ہے، منزل تمام ہو رہی ہے۔ رو لو عزادارو، اے میری ماں بہنوں، خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے میرے ضعیف باپ، اللہ آپ کے جوانوں کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اے میری بہنوں، خدا تمہارے بھائیوں کی حفاظت کرے۔ اگر تم کو تو ماننا ہے تو علی اکبر کا شبیہ جنازہ دیکھ کے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ پروردگار جس طرح لیلا کی کمائی اٹھی ہے، ہم سب کے بھائیوں کی حفاظت کرنا۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، حسین اکبر کا جنازہ تو لے آئے، لیکن اکبر کا جنازہ ایسے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ ننھے نئے بچے آئے جنازہ لے کر، سب نے ماتم کیا۔ حسین نے غور سے دیکھا، کہا سب تو رو رہے ہیں لیکن لیلا نظر نہیں آتی۔ اے فضا جاؤ لیلا کو لے کے آؤ۔ جیسے ہی فضا گئی، دیکھا لیلا خلاب کے چاروں طرف ہاتھ بڑھائے ہیں، کبھی بھی کیا تلاش کرتی ہو؟ کہ اکبر کے مرنے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرا اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے جنازے پر آئیں، لیلا نے ماتم کیا، بی بی آؤ لیلا، یا آپ کے عزادار آپ کے اکبر کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اے جناب قاسم کی ماں آؤ، یہ آپ کے بچے کا یہاں پرسہ دے رہے ہیں۔ دور دراز سے میں دیکھ رہا ہوں، جو دور بھی تھا وہ بھی سمٹ کے آ گیا ہے، جو دور تھے وہ بھی سمٹ کے آ گئے ہیں، اور شاید اسی لیے سمٹ کے آئے ہیں۔ اب تو اس ننھے علی اصغر کا گہوارہ آنے والا ہے، وہ بچے کی یاد آنے والی ہے جس کا جنازہ حسین نے جب اٹھایا تھا تو یہی کہتا ہے، اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے حسین علی اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا، اور حرملہ نے علی اصغر کے اوپر تیر حرملہ لگایا۔ عزادارو، حسین علی اصغر کا جنازہ لیے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور آخر میں جناب علی اصغر کو لے کر در خیمہ پہ آئے۔ آ کے کیا کہا؟ آؤ رباب،
اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کتنے ایسے نوجوان ابھی اپنے اپنے گھر جائیں گے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے انتظار کر رہے ہوں گے ابھی میرا بابا نہیں آیا، ابھی میرا بابا نہیں آیا۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، جب کوئی باہر جاتا ہے تو انتظار کرتے ہیں۔ ارے حسین جب در خیمہ پہ پہنچے، رباب تو بعد میں آئی، سکینہ پہلے آ گئی، اور ایک جملہ کا بابا ارے میں پیاسی رہی، میرا اصغر پانی پہ آیا۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ جب ہاتھ کو نیچے کیا تو جناب سکینہ نے دیکھا کہ ابا کا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ جناب امام حسین نے اس کے جواب میں اپنی رضا ہٹائی۔ رباب آ گئی، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ صاحب مختار نامہ کہتے ہیں، رک جائیے، صاحب مختار نامہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قاتل آتا تھا تو اس کو ویسے ہی قتل کیا جاتا تھا جیسے اس نے شہداء کو شہید کیا ہے۔ صاحب مختار نامہ کہتے ہیں جب ہرملا آیا، کہا ہرملا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا نہیں، میرے پاس 3 تیر تھے، ایک تیر تو تب چلایا جب عباس مشکیزہ لے کے آئے تھے، جس تیر سے سکینہ کے مشک کا پانی گرا۔ دوسرا تیر وہ تھا جو حسین کی پیشانی پہ مارا، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ اے مختار کہتے ہیں تیسرا تیر کا مختار میرے جسم کو قینچی سے کاٹ دو، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا جلدی بتا۔ کہا جب میں نے تیر کو کمان میں جوڑا تو میں نے دیکھا ایک بی بی آئی ہے جو ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہے اے ارملا میرا بچہ پیاسا ہے، لیکن میں نے تیر کو رہا کیا۔ اور علی اصغر شہید ہو گئے۔ یہ واحد شہید ہے جو کربلا میں 2 مرتبہ ذبح ہوا، ایک باپ کے ہاتھوں پر اور ایک ماں کے سامنے۔ جب 11 محرم آئی ہے نا، 11 محرم آئی ہے تو رباب کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب زینب کہتی اب اس سے بڑھ کے غضب کیا ہوگا کہ میرے بھیا کا لاشا پامال ہو گیا۔ کہا نہیں غضب ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا ذرا ادھر دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو کچھ ملائی نے نیزہ گڑاتے آ رہے ہیں۔ ماں کے سامنے ننھا سا جنازہ نکلا، ماں کے سامنے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ایک فقرہ سنیے، اس کے بعد آخری شبی آ رہی ہے، آپ تھک نہ جائیں۔ سنیے، جب شام میں سب کا سر آیا تو بیویاں دیکھتی رہیں، ماتم کرتی رہیں۔ اونو محمد کے سر پر بیویوں نے یہ کہا لگتا ہے اس کی ماں مر گئی ہے۔ اکبر کو دیکھ کے کہا خدایا جب یہ مرا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ لیکن میری ماں بہنوں سنو، جب علی اصغر کا سر آیا تو شام کی عورتوں نے کچھ کہا نہیں، اپنے گود سے بچے پھینک دیے۔ ہائے اس بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ رباب کھڑی ہو گئی۔ اے بیویوں ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ بس عزادارو، اب اس شہید کا تابوت آنے کو ہے، لیکن تھوڑا سا رک جائیے، تھوڑا سا سوچ لیجئے، یہ کس کا تابوت آ رہا ہے؟ جس غریب نے چلتے چلتے آپ سب کو سلام کہا ہے۔ اے سجاد، جب چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو میری پیاس کو یاد کر لیں گے۔ اے نوجوانوں، ارے ذرا سا آواز بلند کر کے زہرا کے لال کے تابوت کا استقبال کرنا، کیونکہ یہ اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے سب کا تو لاشا اٹھایا، لیکن ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہائے فاطمہ زہرا آواز دے رہی تھی اے نہر القمہ، میرا
جملہ اس سلسلے کا اب شبیہ تابوت مظلوم کربلا کی آئی. امام زمانہ کہتے ہیں سلام الذات پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، عرض کربلا پہ آیا. حسین کی بہن طلح زینبیہ سے کہہ رہی تھی اے شیب اے سعد کے بچے، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. امام حسین کے کان میں آواز آئی شیب دیکھ میری بہن دیکھ رہی، دیکھ میری بہن دیکھ رہی. جیسے ہی کہا دیکھ میری بہن دیکھ رہی، میری بہن کے سامنے مجھے ذبح نہ کر. میں کیسے کہوں؟ علماء کہتے ہیں شمر نے حسین کا پیر پکڑا، کھینچتے ہوئے نشیب کی طرف لے گیا. اب جب بہن کے سامنے بھائی اجھل ہو گیا تو تیزی سے اتری خیمے کی طرف گئی. اے سید سجاد دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے. اب شبیہ آ رہی ہے زادارو، جو امام سجاد نے کہا تھا تم بھی ہاتھ بڑھا کے کہو اے زہرا کے نال ہم کربلا میں نہیں تھے. حسین مظلوم کربلا کا جنازہ اٹھا. اے نجف کے بابا آئیے کربلا میں. حسین مظلوم کربلا کا لاش آ رہا ہے. سب نے خبر دی لیکن حسین کی خبر کون دے؟ حسین کی شہادت کی خبر زلجنا نے در خیمہ پہ آگے کہا. سکینہ نے زلجنا دیکھا، باہوں میں باہیں ڈالی. اے زلجنا ارے میرے بابا ہو، وقت آخر پانی ملا تھا یا نہیں؟ خیمے میں آواز بلند ہوئی واہ حسینہ واہ حسینہ. ماتم کرو حسین کے ماتم. بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کا سر. سامنے کاٹا گیا حسین کا سر. ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر. ارے کبھی گلا کبھی گردن پہ مانے ہاتھ رکھا، بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کا سر. انہیں سنوارا ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے، شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کا سر. شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین
कसर, अरे खुशी मनाता था खूली बुतुल रोती थी, जब एक तनूर में रखा गया हुसैन कसर, अरे सितमगरों ने कटे सर की भी रगे काटी, सफर में और भी जख्मी हुआ हुसैन कसर, सफर में और भी जख्मी हुआ हुसैन कसर, अरे पकड़ के बाल सकीना को शिमुर ने मारा, जब उसके सामने लाकर रखा हुसैन कसर, जब उसके सामने लाकर रखा हुसैन कसर, जब उसके सामने लाकर रखा हुसैन कसर, बहन के सामने काटा गया हुसैन कसर, बहन के सामने काटा गया हुसैन कसर, ज़मीं पे ऐसे गिरी फिर नहीं उठी ज़ैनब, जब उसके सामने कट कर गिरा हुसैन, 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 हुसैन कसर, बहन के सामने काटा गया हुसैन, 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 हुसैन कसर। अली अकबर तेरा सेहरा राखे है निगाहों में सजा कर तेरा सेहरा, थी दिल में तमन्ना
मोमिन आप हजरात ताबूत से आगे चले आए, इमामबाड़े के पास चले आए। अफसोस नबी सादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो छुपती थी नबी ज़ादी के पीछे इस शर्म हया से, और शिमर कौम बीवियों के नाम बताना, सच्चाई से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सच्चाई से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सच्चाई से पूछो सरे गंजे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सच्चाई से पूछो। मोमिन आप हजरात आगे निकल रहे हैं इमामबाड़े के पास। तमाम मोमिन से बसत गुजारिश है कि आप हजरात इमामबाड़े के पास अरबाब अज़ा बारगाह इलाही में मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह आप सबको अपने साए रहमत में रखे। करबला के मुक़द्दर शहीदों के सदक़े में दुनिया की हर बला, हर आफत और हर मुसीबत आपसे दूर रहे। आप सोच रहे होंगे ये मैं दुआएं क्यों दे रहा हूं। खुदा की कसम, मेरी हैसियत क्या है जो मैं आपको दुआ दूंगा। अगर हमारी निगाहों में इतनी ताकत होती और हम देख सकते तो 14 के 14 मासूमीन इस जुलूस में आपके साथ साथ आए हैं और आप सबको दुआएं दे रहे हैं, परवरदिगार हुसैन के इन रोने वालों को सलामत रखना। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आपने रात भर शब-ए-दारी की है, रात भर नौहो मातम किया है, आप रात भर रोए हैं। मैं अपने बुजुर्गों को नहीं, अपने बच्चों को बता रहा हूं
یہ آپ نے جو شبیداری رات بھر کی ہے، جو ماتم کیا ہے، جو گریہ کیا ہے، جو نوحے پڑھے ہیں، شہزادی زینب کی تعصی میں کیا ہے آپ نے۔ آپ قابل تعریف ہیں، آپ نے شبیداری کی ہے، لیکن کلیجہ تھام کے سنیے، جیسی زینب نے حسین کی شبیداری کی ہے ایسی شاید ہی کسی دنیا میں کسی نے کیا ہو۔ پورے 8 دن تک کانٹینیو زینب نے شام کے بعد قید خانے سے نکل کے حسین کا غم کیا ہے۔ رات و دن 24 گھنٹے 8 دن تک زینب کی زبان پر بس ایک ہی نوحہ تھا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ ارباب عزا آپ نے سنا زینب کیا نوحہ پڑھتی تھی؟ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ حالانکہ کربلا میں خود زینب کے 2 شہزادے شہید ہوئے ہیں، زینب کے 2 لاڈلے شہید ہوئے ہیں، مگر میں کیسے ادا کروں لفظوں کو؟ یہ زینب وہ ہے جو حسین کی ایسی فدائی تھی، دونوں بچوں کو قربان کر دیا، لاشیں آئے مگر زینب نہیں روئی، لاشیں آئے زینب نہیں روئی۔ کربلا سے چلی، جب شام کے لئے روانہ ہوئی، لاشیں مقتل میں پڑے تھے، زینب نے دیکھا مگر زینب نہیں روئی۔ زندان شام تک آئی، سوائے حسین کے ماتم کے کبھی بچوں کا نام بھی نہیں لیا۔ جب زندان سے رہائی ملی، قید خانے سے چھوٹی، زینب کو ایک مکان ملا حسین کا ماتم کرنے کے لیے، شہیدوں کے کیا، اور نو محمد پر ماتم نہیں کیا، سر رکھے رہے، اٹھایا بھی نہیں زینب نے۔ شام کی ایک بی بی نے کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، ان بچوں کی ماں میں زندہ ہوں، مگر میں نے طے کر لیا ہے پوری زندگی اپنے بھائیا کو رہوں گی، بچوں کو نہیں رو۔ ارباب عزا شام سے جب قافلہ چلا، پھر واپس زینب کربلا آئی، یہاں پہنچنے کے بعد بھی زینب قبر حسین پر روئی ہے، اپنے بچوں کو نہیں روئی، مگر اولاد والوں اب کلیجہ تھامو۔ جب شام کی طرف قافلہ، شام سے کربلا اور کربلا سے پھر مدینے کی طرف قافلہ روانہ ہوا، زینب قبر رسول پر آئی، نہیں کیا، اپنی ماں کی قبر پر آئی، بچوں پر گریہ نہیں کیا، مگر ہائے جب زینب اپنے بیت الشرف میں ابھی آپ نے دیکھا تابوت شہیدوں کے، یہ 18 بنی ہاشم، یہ حسین کے گود کے پالوں کے تابوت تھے۔ اور محمد کا ذکر کر دیا، میں دیکھیں میں سارے تابوتوں کا ذکر نہیں کروں گا، آپ بہت تفصیل کے ساتھ سن کے آ رہے ہیں۔ میں 2-4 تابوتوں کا تذکرہ کروں گا جو کربلا کی اہم ترین شہادتیں ہیں۔ اور محمد کا تذکرہ کر دیا، اب اس کے بعد ایک 13 سال کے شہزادے کا مختصر سا ذکر سن لیجیے، جس کے باپ کا نام حسن ہے، جس کی ماں ام فروا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، عاشورہ سے پہلے ام فروا نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں ایک چمن میں داخل ہوئی ہوں، بڑا خوبصورت چمن ہے، اس چمن میں ایک انتہائی حسین درخت ہے۔ ام فروا کہتی مجھے وہ درخت اتنا اچھا لگا کہ میں جا کے اس درخت سے لپٹ گئی۔ میں درخت سے لپٹی ہوئی تھی کہ میری نظر پڑی اس درخت میں خوبصورت ترین پھول لگا ہوا تھا۔ ام فروا کہتی میرا دل چاہا کہ اس پھول کو میں توڑ لوں۔ کہتی جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، پھول کی ساری پنکھڑیاں ٹوٹ گئے، اسی چمن میں بکھر گئی۔ ام فروا کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادی زینب سے آپ نے اپنا خواب بیان کیا، بی بی ہم نے یہ خواب دیکھا ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے۔ شہزادی نے کہا بھابی گھبرائیے نہیں، میں ابھی بھیا حسین سے اس کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ آکے جناب زینب نے امام حسین سے ام فروا کا خواب بیان کیا۔ اب سنیے گا امام حسین نے کیا تھا، رکھتا تھا جیسے اکبر کے
اوپر کوئی سایہ سا جھکا ہوا ہے، میں تڑپ جاتی تھی یہ کیسا سایہ میرے شہزادے پر نظر آ رہا ہے۔ تڑپ کے جب زینب پوچھتی تھی کون، تو حسین آواز دیتے تھے زینب گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھیا حسین ہوں۔ کہا بھیا اس وقت رات میں آپ کا کیا کروں؟ تھوڑی دیر جب گزر جاتی ہے اکبر کو دیکھے بغیر تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، میں اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ سن لیا آپ نے یہ؟ اب سنیے، جب کربلا میں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، شہزادہ زمین پر گرا، آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام۔ حسین چلے مگر کیسے چلے؟ اب تک جس کے جنازے پر جاتے تھے حسین گرتے نہیں تھے، مگر اب جب اکبر کی آواز پر چلے تو کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، بار بار آواز دیتے تھے میرے لال آواز دیتے رہو، تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے کسی باپ کو خدا وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں میرے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جملے سنیے گا، اگر غور کیجئے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا میرے لال تھوڑا سا اپنے کو سنبھال لے میرے لال، تیری ماں در خیمہ پر تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں تجھے زندہ در خیمہ تک پہنچا دوں تاکہ ایک مرتبہ ماں تجھے اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کے حسین نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ علی اکبر کے گردن کے نیچے لگایا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے کمر کے نیچے لگایا۔ کہا میرے لال اپنی باہوں کو میرے گلے میں ڈال دو تاکہ تمہارے جسم کو لے کے میرے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ حسین چلے نہیں، میں نے غلط کہا، حسین چلے نہیں، اکبر زندہ پہنچ جائے خیمے تک، حسین دوڑتے ہوئے چلے۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے اور آواز دیتے جا رہے تھے لیلا گھبرانا نہیں، میں تمہارے لال کو زندہ لے کر آ رہا ہوں۔ ارباب اعزاز سن پاؤ گے، حسین 72 جنازے اٹھانے والا حسین، 54 سال کا بوڑھا حسین، ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا جیسے علی اکبر کی باہیں ڈھیلی ہو گئیں۔ حسین نے جھک کے دیکھا، علی اکبر ہچکیاں لے رہے تھے۔ حسین نے کہا میرے لال ذرا سا اور سنبھال لے، خیمہ سامنے ہے، میں تجھے لے کے پہنچ رہا ہوں۔ مگر اللہ شہزادہ کیا کرتا، کلیجہ سینے سے نکل چکا تھا، باہیں ڈھیلی ہو کر زمین پر طرف لڑک گئی۔ حسین نے دیکھا شہزادے کا دم نکل گیا، ابھی تک جو حسین دوڑتا ہوا آ رہا تھا اب اس کی طاقت نے جواب دیا، لاشے کو زمین پر رکھا، ایک بتا خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھے گا، آؤ میری مدد کو آؤ۔ ارباب اعزاز خیموں کے پردے اٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، مگر بچوں سے پہلے زینب نکل آئی۔ اے میرے بھیا، میں نے بڑے ارمانوں سے اسے پالا تھا، لاؤ اس کا جنازہ مجھے دے دو۔ آخری جملہ علی اکبر کے سلسلے سے، وہ حسین جو تھوڑی دیر علی اکبر کو نہ دیکھے دل تڑپ جاتا تھا۔ سوچو اس وقت کیا ہوا ہوگا جب علی اکبر نے حسین کے ہاتھوں پر دم توڑا ہوگا، زمین پر حسین تڑپ رہے، اے میرے لال کاش میں مرتا تم میرا جنازہ اٹھاتے، مگر ہائے میری قسمت۔ حسین کے ایک لال کا تذکرہ سن لیا آپ نے، حسین کے 2 لال کربلا میں شہید ہوئے، یہ 18 سال کا جوان، دوسرا شہزادہ حسین کا 6 مہینے کا۔ ابھی 6 مہینے کے شہزادے کی بھی وہ روایت نہیں سناؤں گا جو آپ کو سارے ذاکرین سناتے ہیں، بس وہ قیامت کے لمحات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کربلا میں حسین پر گزرے۔ 3 بھل کا تیر ننھے سے شہزادے کے گلے میں لگا، گلا چھوٹا تھا، 3 بھال کا تیر، ایک پھل علی اصغر کے گلے میں لگا، دوسرے پھل نے کان سے لے کر لبوں تک علی اکبر کا چہرہ چیر دیا۔
तीसरे फल ने हुसैन का बाजू जख्मी किया, शहजादा हुसैन के हाथों पर मर गया। अभी चंद दिन पहले आशूरा का दिन गुजरा है, आपने अमाले आशूरा अंजाम दिए, 7 मरतबा आगे 7 मरतबा पीछे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किया ना आपने अमल। ये आप हुसैन के उसी अमल की तासी है जो अली असगर को लेकर चलने के बाद हुसैन ने खैमे की तरफ जाते हुए किया था। हुसैन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, अली असगर का लाशा खैमे में लेकर कैसे जाए। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे पड़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी मरतबा बड़ी हिम्मत करके हुसैन ने दरे खैमा पर आवाज दी, रबाब अपने असगर को ले जाओ। अब ये रवाज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है। कोई साहब ये न सोचे आज तक हमने सुना नहीं, ये किस किताब से पढ़ दिया, हमने किसी किताब से नहीं पढ़ी, मगर एक इंतहाई मोतबर तरीन जाकिर की जबान से मैंने सुना। सुनिएगा, अली असगर को लेकर खैमे के दरवाजे पर हुसैन पहुंचे, रबाब को आवाज दी, रबाब से पहले सकीना आ गई। भाई बाबा आप मेरे भैया को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। बेबस हुसैन, मजबूर हुसैन, और सकीना को कोई जवाब न दे सका। एक मरतबा अपनी रिदा हटाई अली असगर के लाशे पर से, अब जो बहन ने देखा गर्दन ढली हुई, गर्दन से खून टपक रहा था, एक मतलब बेचैन होकर सकीना ने कहा, अरे मेरा भैया। अब इतने अरसे में सारी बीबियां जमा हो चुकी थी। अब वो रवायत सुनिए जिसका सुनाने का मैंने जिक्र किया। बड़ी देर तक अली असगर का मातम हुआ। उसके बाद हुसैन घूमे जनाबे रबाब की तरफ, का रबाब मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। रबाब ने कहा आप मेरे सरताज हैं, आप मेरे वाली और वारिस हैं। कहने रबाब कुछ और भी तो हूं। कहा मेरे मौला आप मेरे इमाम हैं। हुसैन ने कहा रबाब इमाम का हुक्म मानना वाजिब है कि नहीं। कलेजा थाम के सुनिएगा, इमाम का हुक्म मानना वाजिब है कि नहीं। रबाब ने कहा बेशक मौला इमाम का हुक्म मानना वाजिब है। तो हुसैन ने कहा रबाब फिर सुनो, बहैसियत इमाम मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अली असगर का लाशा अपने हाथों में लो। सुन लिया तुमने इतने आराम से। अरे थर थराते हुए हाथों के साथ मां ने अपने बच्चे का जनाजा लिया। हुसैन ने कहा रबाब दूसरा हुक्म है, इस लाशे को लेकर मेरे साथ साथ चलो, जिधर मैं जाऊं वहां जाओ। हुसैन खैमे से बाहर निकले, रबाब लाशा लिए हुए पीछे पीछे हुसैन के चली। हुसैन पुश्ते खैमा पर आए। पुश्ते खैमा पर आने के बाद अब कलेजा थाम के जुमला सुनो, औलाद वाले सुने, मेरी माँ और बहनें सुने। हुसैन ने कहा रबाब हुसैन का तीसरा हुक्म है, लाशे को जमीन पर रखो, मैं कब्र खोदता हूँ, मिट्टी तुम हटाओ। इतना सुनना था, रबाब तड़प गई है मेरे मौला, इतनी जल्दी रहती पर बच्चे का लाशा कैसे रखूं। कहा रबाब ये मेरा हुक्म है, लाशे को जमीन पर रखो, मैं कब्र खोदता हूं, मिट्टी तुम हटाना। हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार निकाली, कब्र खोदना शुरू की। हुक्म इमाम था, रबाब मिट्टी हटाती रही। अलबाब अज़ा कलेजा फट जाने का मकाम। जब कब्र तैयार हो गई, हुसैन ने कहा रबाब मेरा चौथा हुक्म, मैयत को उठा के कब्र में रखो। अरे ये जुमला मां बर्दाश्त न कर पाई, एक मरतबा हुसैन के कदमों पर सर रख दिया। ए मेरे मौला इतना बड़ा इम्तिहान न लीजिए, मेरे कलेजे में एक माँ का दिल है। अरे कौन सी माँ होगी जो बच्चे को कब्र में लेटाए। सुनोगे हुसैन का जवाब, का रबाब सुनो, ये तुमसे काम इसलिए ले रहा हूं ताकि औलाद को दफनाने की ताकत तुम्हारे सीने में पैदा हो जाए। यहाँ अगर तुम तड़पोगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन ए रबाब एक वक्त आने वाला है जब कैद खाने में सकीना मर जाएगी। ए रबाब तुम्हें सकीना का लाशा दफनाना होगा।
تمہیں سنبھالنے کے لیے حسین نہیں ہوگا۔ ارباب ازا امام کا حکم تھا، رباب نے لاشا تو رکھ دیا قبر میں، لیکن اس کے بعد بے ہوش ہو گئی رباب۔ حسین نے نہ جانے کیسے سنبھال کے رباب کو خیمے تک پہنچایا۔ اب اس کے بعد میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا، جو مخدرات عصمت و طہارت کا سہارا، جو حسین کا قوت بازو ہے، جو حسین کی طاقت ہے، جو سکینہ کی تمناؤں کا مرکز ہے، جس نے وہ سکینہ جس نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے چچا کو لا کے مشکیزہ دیا تھا، چچا میری سوکھی زبان دیکھو، میرے لیے پانی لا دو۔ عباس سکینہ کا مشکلہ لے کر پانی بھرنے تو گئے، لیکن آپ سب جانتے ہیں پانی خیمے تک آ نہیں سکا، پانی خیمے تک آ نہیں سکا، دونوں بازو قلم ہو گئے، علم نہر فرات پر ٹھنڈا ہو گیا، حسین خالی علم لے کر آئے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، سارے بچوں کی نگاہیں مقتل کی طرف تھی، اس لیے کہ جب عباس پانی بھر کے مشکیزے میں چلے تو علم کا پھیرارا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ جب علم زمین پر گر گیا بچوں کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں، ارے ہمارا سکہ کہاں چلا گیا؟ مگر ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، حسین نے جب علم اٹھایا، علم کا پھیرارا پھر فضا میں لہرایا، سکینہ نے کہا بچوں گھبرانا نہیں، دیکھو علم نظر آ رہا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ خدا کسی کی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے۔ جب حسین علم لے کر پہنچے، بچوں نے عباس کو نہ دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے دریا کا رخ کیا، اے عباس اب تم ہی بتاؤ میں سکینہ کو کیا جواب دوں؟ تین مرثیے سن لو، تین مرثیے سن لو جناب عباس کے لاشے پر۔ پہلا مرثیہ حسین کا، اے میرے شیر تم مر گئے، حسین کی طاقت ختم ہو گئی، اے میرے عباس تم مر گئے، حسین کا دم نکل گیا، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، یہ حسین کا مرثیہ تھا۔ اس کا دوسرا مرثیہ اس کے بعد جناب سکینہ کا مرثیہ، سکینہ نے ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کیا، اے چچا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے پانی کے لیے آپ کی جان چلی جائے گی تو میں پیاس سے مر جاتی، مگر کبھی آپ سے پانی نہ مانگتی۔ ارباب اعضا دیکھا آپ نے، عباس کا علم آپ کے سامنے آ گیا، اب یہ علم جھکا ہوا آ رہا ہے، یہ علم عباس کے نام سے جھکا ہوا اس لیے آ رہا ہے۔ حسین اسی علم کو اسی طرح سے لے کر خیمے کے دروازے تک آئے تاکہ بیویاں جان لے عباس مر گیا۔ زینب در خیمہ پر آئی، آواز دے رہے میرے شیر، اس کے بعد خیمے کے اندر گئی، بیویو کل میں نے تم سے کہا تھا تمہاری چادروں کی میں محافظ ہوں، مگر اے بیویو اب زینب اپنے جملے واپس لے رہی ہے، اس لیے کہ میں نے وعدہ عباس کے بھروسے پر کیا تھا، مگر ہائے میرا شیر مر گیا۔ اب تو زینب کو خود اپنے پردے کا بھی یقین نہیں، اب زینب سمجھ چکی ہے کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، میرا کھلا ہوا سر ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعضا بس اب تقریر اختتام کے قریب پہنچ گئی، اب سب سے آخری شہید کا تذکرہ۔ کون سا شہید؟ ہمارا آپ کا سب کا امام، سکینہ کا بابا، زینب کا بھیا۔ نہیں پوری تفصیل سے نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر جو سنانا چاہتا ہوں اسے سن لو، شاید تمہاری آنکھوں سے چند آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ حسین جب گھوڑے سے مقتل میں گرے، میری طرف دیکھ کے سننا، حسین جب مقتل میں گھوڑے سے گرے، روایت کہتی ہے حسین نے اپنی زخمی ہتھیلیاں
زمین پر ٹیکی اور یا علی مدد کہہ کر ایک بار کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد میرا مولا لڑکھڑاتا ہوا خیمے کی طرف بڑھا. مگر سن پاؤ گے ابھی میرا مولا چند ہی قدم آگے بڑھ پایا تھا، ایک ظالم نے پیچھے سے ایک نیزہ پیٹھ پر ایسا مارا، میرا مولا منہ کے بل زمین پر گرا. آواز دیا رے میرے عباس. روایتوں میں ملتا ہے حسین جب تیر و تلوار کھا رہے تھے تو 3 مرتبہ حسین نے نانا کو پکارا، 3 مرتبہ ماں کو پکارا، 3 مرتبہ بابا کو پکارا. مگر روایت یہ بتاتی ہے حسین نے 7 مرتبہ عباس کو پکارا. ارے میرے شیر عباس، ارے میرے بھائی عباس، ارے میرے وفادار عباس. شمر خنجر چلا رہا تھا، حسین عباس کو پکار رہے تھے. نیزہ پٹ پر پڑا، حسین منہ کے بل زمین پر گرے. روایت کہتی حسین کچھ دیر زمین پر تڑپتے رہے. اس کے بعد پھر حسین نے دوبارہ ہتھیلیوں کو ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مولا اٹھ نہیں پایا. جب اٹھ نہیں پایا تو جیسے چھوٹے بچے گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں ویسے ہی حسین گھٹنیوں کے بل خیمے کی طرف بڑھے. جب خیمے کی طرف حسین بڑھ رہے تھے پیچھے سے ایک ملعون نے سر پر ایسا پتھر مارا، سب پر ایسا پتھر مارا کہ حسین سے اب اٹھا نہ گیا. خیمے کا رکیا، اے زینب میرا آخری سلام، اے زینب اگر کہیں سے پانی مل جائے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلانا. ارباب عزا اب شمر کا خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا. بلندی سے بہن دیکھ رہی تھی حسین ذبح ہو رہے ہیں. واہ حسینہ، واہ حسینہ. زینب نے آواز دی، اے پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. حسین کا گلا کٹ گیا. ارباب عزا آخری جملہ. زینب دوڑتی ہوئی بیمار کربلا کے پاس آئی، بازو ہلایا، میرا لال گڑھ سے چوکو، یہ زمین کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو بیٹے نے باپ کا سر نو کے نیزہ پر دیکھا. کوہنیوں کا سہارا لے کے امام اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم. شاوریا صلوات اللہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا تشانا جاوریا صلوات اللہ حسین یا حسین جو شان اطاعت تو نہیں ہے شبیر کی ماں ہم سے شکایت تو نہیں ہے. الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین. رومال میں اشکوں کے سوا کر نہ سکے ہم. یا تشانا یا تشانا یا تشانا جاوریا صلوات اللہ
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہم تیرے عذابانوں سے شرمندہ بہت ہیں پیاسوں کی پذیرائی میں پسماندہ بہت ہے الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین جو وعدہ تھا سید وہ وفا کر نہ سکے ہم یا تشانا یا تشانا یا تشانا یا اوریا صلوات اللہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایام ازا جاتے ہیں اب صد افسوس سب کہتے ہوئے جاتے ہیں اب ہائے صد افسوس الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین حق مجلس و ماتم کا ادا کر نہ سکے ہم یا تشانا یا تشانا یا تشانا جاوریا صلوات اللہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو اسی کو عزاداروں کو اب دکھ ہے ستاروں ویرانی مقتل کو میرے مولا سوارو الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین مہمان کا حق اب کے ادا کر نہ سکے ہم یا تشانا یا تشانا یا تشانا جاوریا صلوات اللہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ علیہ یا مولاي ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابا الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين السلام عليكم مع جميع الشهداء واسران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته آقائے غریبان مولائے بے کفان ضامنان یتیمان السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا نیس النفوس ایها المدفون بأرض سوس السلام علیک یا مغیث شیعة الزوار في يوم الجزاء السلام علیک یا سلطان ابو الحسن علی بن موسى رضا روح جسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر ایمان السلام علیک یا امام الزمان هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مأخذك وظهورك وجعلنا من أنصارك